آج میں لائی ہوں عیشا گل کی ناول لبوں پہ ٹھہری دعا ہو تم کی 92 ایپیسوڈ۔ کون ہو تم لوگ؟ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ ایزل کو ایک کرسی پہ رسیوں سے باندھ کر رکھا تھا اور اب وہ دونوں آدمی یہاں سے جانے کی تیاریوں میں تھے۔ جب ایزل کو یہاں لایا گیا تو وہ بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ کچھ دیر بعد ہی اسے ہوش آ گیا تھا۔ اس دوران مایا فنتی اسے دیکھنے بھی آئی تھی اور تبھی اس نے آقا فارس کو کال کی تھی۔ وہ تو چلی گئی اور اب وہ دونوں آدمی بھی جانے کو تھے جب ایزل ہوش میں آتے ہی چلانے لگی، ہم کون ہیں یہ ہم تمہیں نہیں بتائیں گے۔ ہاں یہ ضرور بتا دیتے ہیں کہ ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے۔ انہیں واقعی ایزل سے کچھ نہیں چاہیے تھا، انہیں تو بس پیسہ چاہیے تھا جو ایزل کو کڈنیپ کرنے کے بعد اب انہیں ملنے والا تھا۔ تو پھر کیوں لایا مجھے یہاں؟ کھولو مجھے اور جانے دو پلیز، وہ روتی ہوئی بولی۔ تمہیں یہاں لانے کا ہمیں آرڈر ملا تھا اور اب بھاری بھرکم رقم بھی ملے گی۔ ہم پاگل ہیں کہ اپنی کمائی ہاتھ میں آنے سے قبل ہی تمہیں آزاد کر کے اس پر لات مار دیں؟ ابھی بھی وہی آدمی بولا تھا جو پہلے بولا تھا، ویسے تم سے مجھے ضرور کچھ چاہیے۔ خاموش کھڑا وہ شخص جو ایزل کے وجود کو للچائی نظروں سے دیکھ رہا تھا اب کی بولا۔ یہ وہی آدمی تھا جس کی آنکھ پھوڑی گئی تھی۔ روز اول سے ہی اس کی ایزل پہ گندی نظر تھی۔ نہیں میرے پاس مت آنا پلیز، وہ مانی ہیزی سے کہتا ایزل کے قریب آ رہا تھا جب ایزل بولی، پاگل ہے کیا؟ بھول گیا کیا کہا تھا ہمیں کہ اس کو ہاتھ بھی نہیں لگانا؟ باز آ جا ورنہ ایک آنا نہیں ملے گا۔ دوسرا آدمی بولا۔ ایزل اتنا تو جان گئی تھی کہ یہ دونوں محض حکم کے غلام ہیں، اصل شخص کوئی اور ہے جس نے اسے کڈنیپ کروایا ہے، مگر کون؟ ارے ذرا سا چھونے سے کیا ہوگا، کسی کو خبر نہیں ہوگی بشرطے کہ تو اپنا منہ بند رکھے۔ تو وہ آدمی دوسرے سے بولا اور ایزل کے چہرے کو ہاتھ میں دبوچتا اس پہ جھکا۔ تو جیسا حسن میں نے آج تک کسی لڑکی میں نہیں دیکھا، بہت سے لڑکوں کو لبھایا ہوگا تو نے اپنے حسن سے، آج اس حسن کا تھوڑا فائدہ مجھے بھی تو اٹھانے دے، وہ خباثت سے بولا۔ جبکہ ایزل مسلسل چہرہ دائیں بائیں گھما رہی تھی، اسے لگ رہا تھا وہ ایک بار پھر بے ہوش ہو جائے گی۔ وہ نہیں کر سکتی تھی اپنے وجود پہ کوئی بھی گھٹیا لمس برداشت۔ پوری آفت ہے تو، پوری آفت۔ اس سے مزید سختی سے ایزل کی جھپڑی تو پہنچے تاکہ اب کی بار وہ چہرہ نہ ہلا پائے، جبکہ دوسرے ہاتھ سے وہ ایزل کی گردن پہ اپنا گھٹیا لمس چھوڑ رہا تھا۔ اس سے قبل وہ کسی گھٹیا حرکت پر اترتا، اس بند خالی کمرے میں موبائل کی چنگار دوڑ اٹھی۔ اوئے باز آ جا، یہ دیکھ فون بھی آ گیا، وہ اسے روکتا بولا اور پیچھے ہٹاتا کال اٹینڈ کر کے۔ جو حکم آپ کا۔ دوسری طرف نہ جانے کیا حکم دیا گیا تھا کہ وہ فرمانبرداری سے سر ہلا گیا۔ اوئے چل اب جا کے اپنی رقم پکڑے اور نکلے یہاں سے۔ اس سے قبل وہ اپنی مرضی کر کے ہی چھوڑتا دوسرا آدمی اسے کھینچ کر لے گیا، جبکہ ایزل پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اس خالی کمرے میں ایزل کی ہچکیوں اور سسکیوں کی آواز گونج رہی تھی۔ یہ ایک دم سے اس کے ساتھ کیا ہو گیا تھا؟ وہ کن لوگوں کے چنگل میں پھنس گئی تھی، غیر محفوظ ہو چکی تھی۔ ایک ایسے موڑ پہ قسمت نے اسے لا کھڑا کیا تھا جہاں اسے اپنی جان اور عزت کے جانے کا خوف نکلے جا رہا تھا۔ آگا آگا کہاں ہیں آپ پلیز مجھے بچا لیں، وہ چلا چلا کر آگا فارس کو پکارنے لگی۔ آگا پلیز اپنی ایزل کو بچا لیں، پلیز آ جائیں نا، وہ آنسوؤں اور سسکیوں کے دوران اٹک اٹک کر بامشکل بولی تھی۔ آنکھوں کے سامنے ایک بار پھر سے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ انہیں پکارتی پکارتی وہ کب ایک بار پھر سے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی، اسے پتہ ہی نہ چلا۔ آپ کے پیر پہ چوٹ آئی تھی اور مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں۔ انوشی سادی کو یہاں چھوڑ کر نمیر کے ساتھ شاپنگ پہ جانے آئی تھی۔ وہ جانے کو تھی جب زرین کی چال میں تھوڑا فرق پاتے ہوئے اس نے پوچھا، تو زرین نے موج کا بتایا۔ ارے انوشی بیٹا، اب تو 2 ہفتے سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا اس بات کو، اب تو میرا پیر بالکل ٹھیک ہے۔ ہاں بس زیادہ زور ڈالوں تو ہلکا سا درد اٹھتا ہے، ورنہ تو ٹھیک ہو گیا۔ اس پورا عرصہ حارث نے تو مجھے زمین پہ پیر نہیں رکھنے دیا، اور شہزین نے بھی میرا بہت احساس کیا۔ سچ کہوں تو یوں لگتا ہے سب دعائیں رنگ لے آئیں۔ زرین شہزین کی تعریف کرنا نہیں بھولی تھی۔ شہزین نے تو بس حارث کے آگے اپنے نمبر بڑھانے کے لیے زرین کی چوٹ کا فائدہ اٹھایا اور جیسے تیسے کچن اور باقی کاموں پہ نظر رکھتی رہی، صرف نظر ہی رکھتی رہی، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ یہ اس کے لیے بہت بڑا کام تھا، بس حکم جھاڑتی رہی، رات یہ پکا لو کل وہ پکا لینا، یہاں کی صفائی ٹھیک سے نہیں کی اسے دوبارہ کرو، کھانا لگا دو برتن اٹھا لو۔ یہ سب زرین اور حارث دیکھتے رہے تھے اور اندر ہی اندر واقعی خوش ہوتے رہے تھے۔ شکر ہے شہزین کی تعریف سننے کو ملی، ورنہ مجھے تو لگا تھا یہاں آ کر مجھے صرف اس کی شکایتیں ہی سننے کو ملیں گی۔ نمیر بھی انوشی کے ساتھ ہی تھا اور یہ جان کر خوش ہوا تھا کہ اس کی بہن اپنے گھر اور گھر والوں پر توجہ دے رہی ہے۔ شکایتوں کا دور گیا، اب تو میری بہو بہت سمجھدار ہو گئی ہے، ایک اور تعریف۔ چلیں اچھی بات ہے، اللہ کرے اس کی یہ سمجھداری برقرار رہے، انوشا نے ہوں والے انداز میں کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب ہم چلتے ہیں امی جان، واپسی پہ سادی کو پک کر لیں گے، اس کا خیال رکھیے گا۔ اسے شاپنگ پہ جانا تھا کیونکہ اس کے سسرالی رشتہ داروں میں ایک شادی آ رہی تھی، بلکہ سر پر تھی، پرسوں مہندی اور اس سے اگلے روز بارات تھی۔ اسے صرف مہندی اور بارات اٹینڈ کرنی تھی، اور آج وہ انہی فنکشنز کے لیے کپڑے جوتے لینے جا رہی تھی۔ سادی کے لیے بھی خریداری کرنی تھی۔ سادی تمہارے بغیر رہتا ہی نہیں، ورنہ میں آج رات اسے اپنے پاس رکھ لیتی۔ زرین اپنے پاس بیٹھے ان کے موبائل کو ان لاک کرنے کی ناکام کوشش کرتے سادی کو دیکھتی بولے،
یہ شادی ختم ہوتی ہے تو میں آؤں گی ہفتہ رہنے، جی بھر کر رکھیے گا تب اس کو اپنے پاس۔ انوشے کو مائکے آئے 1.5 مہینہ تو ہو ہی گیا تھا۔ سادی، نانوں کو تنگ نہیں کرنا ہوگی، ابھی ماموں جان بھی آ جائیں گے تو ان کے ساتھ بھی کھیلنا، ہم جلدی آ جائیں گے اور آپ کے لیے ٹوائے بھی لے کر آئیں گے۔ سادی کو ساتھ جانے کی ضد کرنے کے لیے منہ کھولتا دیکھ انوشے جلدی سے بولی تو وہ ٹوائے کا سن کر خوش ہو گیا۔ ایک روز قبل، ہیلو مون، کیسے ہو؟ اس کے کال اٹھاتے ہی سوزین نے مطلوبہ سوال کرنے سے قبل اخلاقیات نبھانا ضروری سمجھا۔ حال چال دریافت کرنے کے بعد وہ مدعے پہ آئی۔ دراصل میں صبح سے ارحم کو کال کر رہی ہوں مگر اس کا نمبر بند جا رہا ہے۔ وہ جب بھی وہاں آتا ہے تمہارے پاس اسٹے کرتا ہے تو سوچا تم سے پوچھ لوں کہ اس کا نمبر کیوں بند جا رہا ہے۔ ابھی کیا گھر پر ہی ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ میری بات تو کروا دو اس سے۔ اس نے اپنا مسئلہ مون کے آگے رکھا مگر مون اس کی ایک بات پہ الجھا۔ وہ تو میرے ساتھ نہیں ہے، نہ ہی میں جانتا ہوں اس کا نمبر کیوں بند جا رہا ہے۔ ہاں، تمہارا آکانشا سے رابطہ ہے تو اس سے پتہ کر لو۔ مون نے صاف صاف اپنی لا علمی کا اظہار کر ڈالا تو اب کی سوزین پوری طرح اس کے سوال پر ٹھٹک کر رہ گئی۔ آکانشا سے؟ مگر اس سے کیوں؟ ماتھے پہ غصے اور ناسمجھی کی شکنیاں بھر آئی تھی، کچھ تھا جو پوری طرح ٹھٹکا تھا۔ آکانشا کو ہی علم ہوگا نا، کیونکہ وہ جب بھی آتا ہے اسی کے گھر پر ہی تو ٹہرتا ہے۔ مون نے بھی یہ واضح کر دیا کہ وہ غلط سمجھ رہی ہے، وہ اس کے پاس بھلا کب اسٹے کرتا ہے، جبکہ اس کی بات پہ سوزین بے ساختہ چونکی، ایک دم جھٹکی، بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ واٹ؟ آکانشا کے گھر؟ مگر وہاں کیوں؟ اسے حیرت کا باقاعدہ جھٹکا لگا تھا۔ وہ جو بیٹھی تھی ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مون نے بیٹھے بیٹھے اسے اتنا بڑا شوق کیوں دے دیا تھا؟ اور ہم ہر بار آکانشا کے گھر رکتا ہے کیوں آخر؟ وہ متحیر رہ گئی۔ اس نے رک رک کر استفسار کیا۔ اب یہ تو میں نہیں جانتا آکانشا اور وہی جانے کہ وہ کیوں ایک ساتھ رہتے ہیں۔ مون کے بولنے کا بے حد پر اصرار اور شک پیدا کرنے والا انداز تھا۔ وہ تو بول گیا یہ جانے بغیر کہ سوزین نے کس سبب سے موبائل کو تھام رکھا تھا۔ ویسے تم آکانشا کی فیملی کو جانتے ہو؟ کہ اگر میرا آکانشا سے رابطہ نہ ہو سکا تو اس کے گھر کے کسی فرد کا نمبر بھی دے دو، میں اس سے پوچھ لوں گی۔ وہ واضح لفظوں میں یہ بات نہ پوچھ سکی کہ کیا وہ اکیلی رہتی ہے یا فیملی کے ساتھ، کیونکہ ایسے وہ مون تو کیا کسی پہ بھی ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی کہ وہ اپنے شوہر پہ شک کری ہے، مگر وہ شک واقعی کر رہی تھی۔ نہیں، اس کی فیملی کو نہیں جانتا کیونکہ وہ اکیلی ہی رہتی ہے۔ مون کا انداز اب کی لاپرواہ سا تھا مگر اس کے جو الفاظ تھے ان کو سوزین لاپرواہی میں نہ اڑا سکی۔ وہ جہاں تھی وہیں جم کر رہے گی۔ 1-2 دن تک آ جاؤں گا، بہت ضروری کام ہے، مگر جلد نپٹا لوں گا، بٹ پلیز مجھے یا مون کو کالز کر کر کے تنگ مت کرنا۔ میں وہاں خیریت سے ہوں گا اور پہلی بار تھوڑی نہ جا رہا ہوں، مگر تم ہمیشہ یوں فون کر کر کے پوچھتی ہو جیسے کسی چھوٹے بچے کو پہلی بار خود سے دور بھیجا ہو۔ کیسے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ کھانا کھا لیا؟ تھک کے ہوگے نا؟ جب بھی وہ جاتا تھا کچھ ایسے ہی الفاظ اس کی سپورٹ کر کے جاتا تھا۔ تو یہ سب کہہ کر تم مجھے اسی لیے منع کرتے تھے تاکہ میں جان نہ سکوں کہ تم کہاں ہو؟ وہ نمی سے سرخ پڑتی آنکھوں کو میچتی بولی۔ اچھا مون، کیا تم مجھے آکانشا کے گھر کا ایڈریس دے سکتے ہو؟ دراصل میں کل آ رہی ہوں مگر سوچا ارحم کو سرپرائز دوں، اب وہ تمہارے ساتھ نہیں ہے تو ظاہر ہے آکانشا کی طرف ہی جانا پڑے گا۔ وہ گھما پھرا کر بات کر رہی تھی تاکہ مون اس وقت اس پر سوار فیلنگز کا الہام نہ پالے۔ ہاں کیوں نہیں، ضرور دو سرپرائز، مگر مجھ سے بھی ضرور ملاقات کرنا، میں تمہیں ایڈریس سینڈ کر دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کال کٹ کر گیا۔ اب یہ تو میں نہیں جانتا آکانشا اور وہی جانے کہ وہ کیوں ایک ساتھ رہتے ہیں۔ مون کے تازہ تازہ کہے الفاظ پگھلے سیسے کی مانند اس کے کانوں میں بہنے لگے۔ تم ہمیشہ مجھ سے یہ جھوٹ بول کر جاتے رہے کہ تم مون کے پاس اسٹے کرتے ہو، مگر سچ تو یہ ہے کہ ہمیشہ تم ایک خوبصورت اور تنہا لڑکی کے ساتھ اس کے گھر آتے بتاتے ہو۔ آئی کانٹ بلیو ارحم، آئی کانٹ بلیو۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہو سکتا ہے مون غلط کہہ رہا ہو، مجھے یوں ارحم پہ شک نہیں کرنا چاہیے، مجھے ایک بار اس سے بات کرنی چاہیے۔ یہ سوچتے ہی اس نے دوبارہ سے ارحم کو کال ملانا شروع کر دی اور اب کی بار توقع کے خلاف اس کا نمبر آن ہو چکا تھا۔ بیل جانا شروع ہوئی تو سوزین کا دل دھڑکا کہ وہ اس سے پوچھے گی تو وہ کیا جواب دے گا۔ ہیلو ہیلو ارحم۔ کال پک ہوئی تو وہ بے صبرے پن سے بولی، او میری جان، میری نور، کیسی ہو؟ سوزین کی آواز سنتے ہی ارحم کے لہجے میں خوشگواریت در آئی۔ اس کا اتنے پیار سے بولنا سوزین کو شرمندہ کر گیا۔ جاتے ہوئے وہ کیسے اس سے لڑ کر گیا تھا، نظریں تک ملانے کی زحمت نہیں کی تھی، مگر اب کیسے پیار سے بات کر رہا تھا، یوں جیسے ان کے بیچ کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ ایک دن بھی اس سے ناراض نہیں رہ پایا تھا۔ اس کی کال دیکھ کر دل بے ساختگی پر اتر آیا تھا۔ نہیں، مجھے ارحم کے بارے میں ایسا نہیں سوچنا چاہیے تھا، مگر مون جھوٹ کیوں بولنے لگا؟ وہ جہاں شرمندہ ہوئی وہیں الجھی بھی۔ میں صبح سے تمہیں کالز کر رہی ہوں ارحم، تمہارا نمبر کیوں بند جا رہا ہے؟ حال تو اس وقت کچھ خاص اچھا نہیں تھا، تبھی بتانے کے بجائے اس نے سوال اٹھایا۔ یار بیٹری ڈیڈ تھی، ابھی چارج پہ لگا کے آن کیا تو ساتھ ہی تمہاری کال آ گئی، تھوڑا چارج ہو جاتا تو پھر میں خود تمہیں کال کرنے والا تھا۔ دوسری طرف وہ یوں بولا جیسے اسے بہت برا لگ رہا ہو سوزین کو انتظار کروانا۔ اچھا سب چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ کہ کیا کر رہے ہو؟ لہجہ متجسس تھا۔ کچھ خاص نہیں، لیٹا ہوا ہوں، ابھی اپنی جان کو ہی سوچ رہا تھا کہ ساتھ ہی تمہاری کال آ گئی۔ وہ واقعی سوزین کو ہی سوچ رہا تھا۔ مون سے کافی خدمتیں کروا رہی ہوگی تو
وہ جو جاننا چاہ رہی تھی اس سے ارحم انجان تھا۔ ہاں کہہ سکتی ہے۔ وہ ہلکا سا ہنسا تھا مگر سوزین مسکرا بھی نہ پائی تھی۔ آکانشا کو علم ہوگا نا، کیونکہ جب بھی آتا ہے اسی کے گھر پہ ہی تو ٹھہرتا ہے۔ مون کے الفاظ پاس گشت کرنا بند نہیں ہو رہے تھے۔ او مائی سویٹ وائف، کافی مس کر رہی ہوگی تم مجھے، دل نہیں لگتا نا تمہارا میرے بنا؟ وہ شوخی سے گویا ہوا، جبکہ وہ جو ہمیشہ ان باتوں پہ جواباً شرما جاتی یا ہنس دیتی یا کوئی ڈبل شوخی بھرا جواب اس کی سپورٹ کرتی تھی، اب سمجھ ہی نہ پائی کہ کیا بولے۔ مگر اس سے قبل وہ کوئی مختصر سا جواب دیتی، ایک نسوانی آواز فون سپیکر سے ابھری۔ ارحم میری جان، یہ لو تمہارے لیے اپنے ہاتھوں سے کافی بنا کر لائی ہوں، کافی تھک گئے ہوگے نا، اور یہ پین کلر بھی کھا لینا، درد کا آرام آ جائے گا، اگر کہو تو تمہارا سر بھی دبا دو۔ یہ جملے واضح، ہاں بالکل واضح اس کی سماعتوں نے سنے۔ وہ یقیناً آکانشا تھی جو محبت باش لہجے میں اس سے مخاطب اس کے لیے فکرے پالے کھڑی تھی۔ دوسروں کے لیے شاید یہ عام سے الفاظ ہوں، مگر سوزین کے لیے کسی نکیلے خنجر سے کم نہ تھے۔ اس آواز اور ان لفظوں پہ اسے اپنے کان سائیں سائیں ہوتے معلوم ہوئے۔ وہ جمود بالکل حیرت کی تصویر بنی، بس موبائل کان سے لگائے بیٹھی رہی۔ جان میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں، بیٹری کم ہے، تھوڑی چارج کر لوں پھر آرام سے بات ہوگی، خدا حافظ۔ وہ اجلت میں کہتا کال کٹ کر گیا، جبکہ وہ جو پہلے لفظوں کے اثر سے ہی نکل نہیں پائی تھی کہ ارحم کے لفظوں نے مزید اسے چھلنی کر کے رکھ دیا۔ اس نے بہانہ کیوں بنایا کال کٹ کرنے کا؟ کیا وہ آکانشا کے ہاتھوں کا اپنے سر کو دبانا آنکھیں بند کیے خاموشی سے محسوس کرنا چاہتا تھا؟ کیوں اس کی خدمت والی بات پہ اسے جھوٹ کہا، تردید کرنے کی کوشش نہ کی کہ وہ مون نہیں بلکہ آکانشا کے گھر ہے؟ تو اس کا مطلب مون سچ کہہ رہا تھا۔ تو مجھ سے جھوٹ کہہ کر جاتے رہے، مگر اس کے پاس کبھی رکے ہی نہ۔ نمبر بھی تو شاید اسی لیے بند رکھا تھا کہ کوئی تم دونوں کو ڈسٹرب نہ کرے۔ واو ارحم، تم بھی ایسا کر سکتے ہو، میں نے کبھی سوچا نہ تھا۔ کتنی امید تھی مجھے کہ تم سے بات کروں گی تو مون کا کہا غلط ثابت ہو جائے گا، کیونکہ میرا شوہر میرے علاوہ اور کسی لڑکی سے تعلق رکھ ہی نہیں سکتا، مگر تم۔ آنسوں کا ریلا تھا جو گلے میں اٹکا تھا، اور ساتھ الفاظ بھی حلق میں اٹک گئے۔ آنکھیں درد کی زیادتی سے سرخ پڑنے لگیں، آنسو ابل ابل کر چہرہ بھگوتے گئے۔ میں مان لیتی کہ وہ فقط تمہاری دوست ہی ہے، مان لیتی تم پہ کبھی شک کرنے کا نہ سوچتی، مگر تم مجھ سے پہلے بھی جھوٹ بول کر جاتے رہے اور اب میرے پوچھنے پر بھی چھپا گئے۔ اس کا مطلب تو صاف ہوا ارحم کہ تم مجھے چیٹ۔ اس سے آگے وہ بول ہی نہ پائی اور کشن اٹھا کر اس میں منہ دیے بلک بلک کر رو پڑی۔ وہ جانتی تھی وہ ایسا نہ کرتی تو اس کی آواز کمرے سے باہر تک جاتی، اور ایسے میں ملازمین میں سے ضرور کوئی چلا آتا، مگر اب اس کے رونے کی آواز کشن میں گھٹتی جا رہی تھی۔ وائے ارحم وائے! اس وقت وہ درد سے بے حال ہو رہی تھی، وہ نہیں برداشت کر سکتی تھی اس شخص کے ساتھ کسی بھی لڑکی کا وجود۔ ارحم میری جان، یہ لو تمہارے لیے اپنے ہاتھوں سے کافی بنا کر لائی ہوں، کافی تھک گئے ہوگے نا، اور یہ پین کلر بھی کھا لینا، درد کا آرام آ جائے گا، لیکن کہو تو تمہارا سر بھی دبا دوں۔ یہ الفاظ بارہا اس کی سماعتوں میں گونج گونج کر اس کے دل میں ٹھیسیں پیدا کرنے کا سبب بن رہے تھے۔ تو میرا شک درست تھا، تم واقعی مجھے چیٹ کر رہے تھے، اتنے عرصے سے مجھے دھوکہ دے رہے تھے تم، کیوں ارحم کیوں؟ وہ زور زور سے مٹھیاں بیڈ پر برساتی بولی، کاش کہ یہ جھوٹ ہوتا، کاش کہ تم صرف میرے ارحم ہوتے، صرف مجھ سے وفا نبھاتے، کتنا مان تھا مجھے تم پہ۔ شک کے باوجود بھی میں بارہا اپنی سوچ پہ شرمندہ ہوتی رہی کہ نہیں، میرا ارحم مجھے چیٹ نہیں کر سکتا، میں ہی غلط ہوں گی، ارحم تو واقعی مجھ سے سچا پیار کرتا ہے، مگر آج تم نے میرا بھروسہ سب توڑ دیا۔ میں نے اگر تم پہ شک کیا تو تم نے آج اس شک کو یقین میں بدل دیا، تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا ارحم۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی یوں بول رہی تھی جیسے ارحم اس کے روبرو بیٹھا ہو۔ میں نے کہا تھا نا ارحم کہ جس دن میری برداشت جواب دے گی اس روز میرے سوال خاموش نہیں رہ سکیں گے، اور تمہیں بھی میرے سوالوں کے جواب دینے ہی پڑیں گے۔ کہا تھا نا کہ میں سب برداشت کر سکتی ہوں مگر تمہاری زندگی میں دوسری عورت نہیں، سب برداشت کر لوں گی مگر بے وفائی کسی صورت نہیں، اور میں واقعی بے وفائی کسی صورت برداشت نہیں کروں گی۔ ایک دھوکے باز انسان کے ساتھ میں ایک لمحہ بھی نہیں رہوں گی۔ حالت تو پہلے ہی چلی گئی اور تمہارے دھوکے نے مجھے مزید اکیلا کر دیا، مگر اپنے سوالوں کے جواب جانے بغیر میں تمہاری زندگی سے نہیں جاؤں گی۔ وہ درستی سے بولتی بے دردی سے آنسو صاف کرتی اٹھی اور کسی کو کال ملانے لگی۔ مجھے آج رات تک کی اسپین کی ٹکٹ چاہیے، اس نے اس لڑکی کو کال کی تھی جس سے ارحم اپنی ٹکٹس بک کرواتا تھا۔ ٹھیک ہے، کل کی ہی صحیح، ٹکٹ شاید کل صبح کی اویلیبل تھی، میں آ رہی ہوں ارحم، اور اب سارے سوال تم سے وہی کروں گی اور تمہیں میرے ہر سوال کا جواب دینا ہوگا۔ ویلکم ٹو مائی کنگڈم فارس حیات۔ آغا فارس نے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا، شاہی کرسی پہ برجمان مایا افندی کی آواز کمرے کے در و دیوار سے ٹکراتی ہوئی آغا فارس کی سماعتوں تک پہنچی۔ یہ ایک بڑا سا کمرہ تھا، بلکہ کمرہ کم حال زیادہ تھا۔ دروازے سے سامنے تک کا راستہ کم از کم بھی 20 قدموں کا تھا، اور یہاں کوئی ساز و سامان نہ تھا سوائے ایک شاہی کرسی اور ایک عام کرسی اور ٹیبل سیٹ کے۔ یہی وجہ تھی جو اس کی آواز پورے حال میں گونج رہی تھی۔ کہا تھا نا کہ تیسری بار موقع نہیں دوں گی، تیسری بار صرف ایکشن ہوگا، پھر اس کے ری ایکشن میں تم خود چل کر میرے پاس آؤ گے۔
سیدھی طرح آ جاتے تو مجھے الٹا طریقہ اپنانا نہ پڑتا، مگر تم میرے کہے کو سیریس لیتے ہی کب ہو؟ کیا لگا تھا تمہیں کہ مایا فندی صرف کھوکھلی دھمکیاں ہی دیتی ہے؟ انہیں دیکھ کر اپنے لفظوں پہ فاتحانہ مسکراہٹ سے جائے بولتی اس وقت وہ کوئی ظالم دیوی معلوم ہو رہی تھی۔ ایزل کہاں ہے؟ انہوں نے مایا فندی کی سبھی باتوں کو بکواس کی صورت میں لیتے ہوئے کوئی جواب نہ دینے کی بجائے آتے ہی پہلا سوال ایزل کے متعلق کیا تھا۔ اتنے بے چین کیوں ہو رہے ہو؟ تمہاری ایزل یہی ہے۔ وہ ان کی بے چینی پہ ہنستی ہوئی بولی تھی۔ جب تک تم مجھے ایزل نہیں دکھاؤ گی میں یقین نہیں کروں گا کہ وہ تمہارے پاس ہے۔ مجھے ایزل سے ملنا ہے ابھی اور اسی وقت۔ سنا تم نے؟ ورنہ اس سے پہلے کوئی بات نہیں ہوگی۔ وہ دھاڑے اور 15 قدموں کا فاصلہ طے کرتی اس کی روبرو چلے آئے۔ 5 قدموں کا فاصلہ ابھی بھی برقرار تھا۔ ان کے لفظ قطعی تھے، یعنی ملنا ہے تو ملنا ہے۔ یوں تو تمہارے یقین نہ کرنے سے میرا کچھ بگڑنے والا نہیں، نقصان تمہارا ہی ہے، مگر چلو پھر بھی تمہیں یقین دلائے دیتی ہوں۔ مایا ایک شان سے سر اٹھاتی کرسی سے اٹھی اور شاہانہ انداز میں چلتی ان 5 قدموں کا فاصلہ طے کرتی آگا فارس کے روبرو آ کھڑی ہوئی۔ یہ رہی تمہاری ایزل۔ ہاتھ میں پکڑا موبائل ان لاک کیا تو سامنے بے ہوش پڑی ایزل کا چہرہ ابھرا۔ اس کا وجود کرسی میں رسیوں سے جکڑا ہوا تھا، جبکہ یہ دیکھ کر آگا فارس کے تن بدن میں آگ ہی لگ گئی۔ کیا کیا ہے تم نے میری ایزل کے ساتھ؟ بولو کیا کیا ہے؟ انہوں نے مایا فندی کی کلائی پکڑی اور اسے بری طرح مروڑتے چنگاڑے۔ بس نہیں چل رہا تھا اس عورت کی جان لے لیں۔ ان کی بیوی، ان کی قیمتی متاع، ان کا سب کچھ تھی، جو اس وقت تکلیف کے سبب بے ہوش پڑی تھی اور اس کا وجود قیدیوں کی مانند رسیوں سے جکڑا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر آگا فارس اپنے بس میں کیسے رہتے بلا؟ ہاتھ چھوڑو میرا۔ درد کی زوردار لہر اس کے رگوں پہ میں سرایت کرتی گئی تو وہ چلائی، نہیں چھوڑوں گا، بلکہ میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی ایزل کے ساتھ ایسا سلوک کرنے کی؟ ہمت بھی کیسی ہوئی اسے رسیوں سے باندھنے کی؟ وہ وحشی پن پر اتر آئے تھے۔ بھولا مت فارس کہ اس وقت میں نہیں بلکہ تم میرے انڈر ہو۔ بھولا مت کہ تم بے بس ہو کر یہاں آئے ہو۔ وہ درد پہ ضبط باندھتی بولی۔ بھاڑ میں گئی بے بسی اور تم، مجھے میری ایزل چاہیے ابھی اور اسی وقت، ورنہ میں تم سمیت تمہارے اس پورے گھر کو آگ لگا ڈالوں گا۔ انہوں نے اسے ایک جھٹکا دے کر خود سے پرے کیا اور دھمکی امیز لہجے میں بولے، چل کر راکھ تو تمہارا گھر ہوگا فارس، کیونکہ میرے پاس وہ راز پوشیدہ ہیں جنہیں اگر میں نے عیاں کر دیا تو تم اگلے ہی لمحے میرے قدموں میں گر پڑو گے۔ مایا فندی اپنی کلائی مسلتی تمسخرانہ ہنکارہ برتی پوری یقین سے بولی، اور وہ راز تمہاری ذات پہ کھولنے کے لیے ہی تو تمہیں یہاں بلایا ہے۔ یہاں آئے تو اپنی مرضی سے ہو، مگر جاؤ گے میری مرضی سے، اور میری اجازت تمہیں تبھی ملے گی جب تم میرا کہا ایک ایک لفظ سن نہیں لیتے۔ وہ مستحکم لہجے میں بولی، بھاڑ میں گئے تمہارے راز اور تمہاری اجازت، اگر ایزل یہاں ہے تو میں اسے خود ڈھونڈ لوں گا، گھر کا چپا چپا چھان ماروں گا اور تم مجھے روک نہیں سکتی۔ رہے تمہارے راز تو وہ مجھے برباد نہیں کر سکتے مایا فندی، مگر اب میں تمہیں ضرور برباد کر دوں گا۔ تم نے میری ایزل کو تکلیف پہنچا کر اچھا نہیں کیا، اس کا بدلہ تو میں تم سے لے کر رہوں گا۔ آگا فارس اس کی کسی دھمکی میں نہیں آنے والے تھے، الٹا وہ بھی اسے دھمکی لگانے لگے، جبکہ مایا فندی ان کی دھمکی پہ کہکا لگا کر ہنس پڑی۔ بدلہ لوگے تم؟ ہا ہا ہا۔ اس کی ہنسی مزید گہری ہوئی۔ اب جو میں تمہیں بتانے جا رہی ہوں وہ سننے کے بعد تم اس قابل ہی نہیں رہو گے کہ مجھ سے بدلہ لے سکو۔ وہ ہنسی انکا کرتی زہریلے پن سے بولی، اور تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری بکواس سننے کے لیے یہاں کھڑا رہوں گا؟ بھول ہے تمہاری۔ وہ بھی بسیلے پن سے بولتے قدموں کا رخ موڑ کے، تم کہیں نہیں جا سکتے۔ مایا پر سکون کھڑی تھی، تمہارے کوئی بھی الفاظ میرے قدم نہیں روک سکتے۔ وہ بنا پلٹے بولے اور تیز قدم اٹھاتے دروازے کی طرف بڑھے۔ جب مایا نے کہا تھا کہ ایزل اسی گھر میں ہے تو وہ بھلا کیوں کر یہاں کھڑے اس کی بکواس سن کر وقت برباد کرتے؟ انہیں تو بس جلد از جلد ایزل کو دیکھنا تھا، اسے آزاد کرنا تھا اور یہاں سے لے جانا تھا۔ وہ تیز قدم اٹھاتے یہ دعویٰ کیے آگے بڑھ رہے تھے کہ مایا کے کوئی بھی الفاظ ان کے قدم نہیں روک سکتے، مگر وہ غلط تھے، کیونکہ جیسے ہی وہ دروازے تک پہنچے مایا فندی کے لبوں سے نکلنے والے الفاظ آقا فارس کی دنیا ہلا کر رکھے تھے۔ سنا ہے تمہاری بیوی بہت جلد تمہاری ناجائز اولاد کو جنم دینے والی ہے۔ ان کے قدم اسی لمحے زمین میں جھگڑے گئے تھے، وہ غلط ثابت ہو چکے تھے، کیونکہ مایا فندی کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کے سبب ان کے وجود پہ زلزلہ طاری ہو چکا تھا۔ وجود ہلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، مگر قدم زمین میں دھنستے جا رہے تھے۔ بے جان ہوتے قدموں کو بمشکل اٹھاتے وہ پلٹے اور حیرت و بے یقینی سے حق تک آنکھیں لیے مایا فندی کو دیکھنے لگے۔ کہ کیا کہا تم نے؟ انہوں نے اٹک اٹک کر سوال کیا۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ ابھی انہوں نے اس کے منہ سے یہ الفاظ سنے ہیں۔ یقیناً انہوں نے غلط سن لیا ہوگا۔ ہاں ایسا ہی ہوگا۔ میں نے کہا کہ تمہاری بیوی بہت جلد تمہاری ناجائز اولاد کو جنم دینے والی ہے۔ مایا فندی نے اپنے الفاظ دہرائے تو رہی صحیح امید کہ یہ سنا جھوٹ ہوگا، غلط ہوگا، ٹوٹ کر رہ گئی۔ اس لمحے مایا فندی کی آنکھوں میں فاتحانہ سکون ہی سکون تھا، جبکہ آگا فارس کی آنکھوں میں خوف، دہشت اور نہ جانے کیا کیا۔ وہ راز جو صرف وہ اور ان کی فیملی جانتی تھی، وہ آخر کسی باہر والے تک پہنچا تو پہنچا کیسے، خاص کر اس عورت تک جو پہلے ہی ان کی خوشیوں کی سب سے بڑی دشمن تھی۔
ارے تمہارے قدم تو رک گئے، حیرت ہے، تم نے تو کہا تھا کہ میرے کوئی بھی الفاظ تمہارے قدم نہیں روک سکتے۔ انہیں وہیں جمع دیکھ مایا فندی نے طنز کی صورت میں انہیں ان کے الفاظ لوٹائے، مگر وہ تو بس ہکا بکا کھڑے اسے دیکھے جا رہے تھے۔ تم تمہاری ہمت بھی کیسی ہوئی ایسی بکواس کرنے کی؟ گو کی حیرت ابھی بھی نہیں ٹوٹی تھی کہ مایا یہ بات جان گئی ہے، اور کیسے جانی؟ یہ الجھن تو شاید سب سے زیادہ تھی، مگر پھر بھی وہ اس پر برسے بنا نہیں رہ سکتے تھے۔ وہ تن پن کرتے اس کی طرف بڑھے تھے، اور مایا تو کھڑی ہی ان کے انتظار میں تھی۔ میں نے تو صرف کہنے کی ہمت کی ہے فارس، مگر تم نے تو اس بیچاری معصوم لڑکی کے ساتھ ناجائز تعلق قائم کرنے کی ہمت کر ڈالی۔ داد دینی پڑے گی تمہاری ہمت کو۔ اس نے داد دینے کی خاطر 2-4 تالیاں پیٹ ڈالیں۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ مایا فندی، ایک لفظ بھی اور کہا تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ وہ اس کے سر پہ پہنچتے چلائے، جان تو تمہیں اپنی لینی چاہیے تھی ایک معصوم لڑکی کے ساتھ اتنا گھنونا کام کرتے ہوئے۔ افسوس کہ تم نے اس بیچاری کی زندگی برباد کر کے رکھ دی، بلکہ نہیں، زندگی تو اب برباد ہوگی جب تمہارے کالے کرتوت پوری دنیا کے سامنے کھلیں گے۔ تمہارے ساتھ ساتھ اس مظلوم کو بھی ذلت سہنی پڑے گی۔ آپ بیچاری اپنے کردار پہ نہ جانے کس کس کی اٹھی انگلیاں برداشت کرے گی۔ مایا افندی مصنوعی افسوس جھاڑتی بولی، ایزل سے بناوٹی ہمدردی ظاہر کرنے لگی۔ حقیقت اس کے برعکس تھی کہ نہ تو وہ اسے بیچاری سمجھتی تھی، نہ مظلوم اور نہ ہی معصوم، جبکہ اس بار آغا فارس چلائے نہیں تھے، کیونکہ مایا افندی کی دھمکی جو کہ ہمدردی میں لپٹے لفظوں میں اس نے لگائی تھی، ان کا منہ بند کر کے رکھ دی تھی۔ اگر اس نے دنیا والوں کے سامنے ان کا گھنونا سچ کھول کے رکھ دیا تو ایزل کی زندگی واقعی برباد ہو جائے گی۔ 100 انگلیاں اٹھیں گی اور ان کی اولاد تک کو نہیں بخشا جائے گا۔ نہ ہی ایزل یہ سب برداشت کر پائے گی اور نہ ہی آغا فارس۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہاری ان گھٹیا باتوں میں آ جاؤں گا؟ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، سنا تم نے؟ کچھ نہیں کیا میں نے۔ ہاں انہیں مکرنا ہی تھا، ایسے کیسے وہ اپنے گناہ کا اعتراف اس کے سامنے کر لیتے؟ یقین تو مجھے بھی نہیں آیا تھا کہ تم ایسا کچھ کر سکتے ہو، مگر آنکھوں دیکھے اور کانوں سنوں پہ یقین تو کرنا ہی پڑتا ہے نا۔ وہ شانے اچکا کر بولی جیسے بہت یقین تھا ان پہ جو ٹوٹ گیا، حالانکہ اس کی تو خوشی کی انتہا نہ تھی کہ اسے ایسے ایسے راز مل چکے تھے جن کی بنا پہ وہ آغا فارس کو اپنے ہاتھوں کی کٹ پتلی بنا سکتی تھی۔ کس سے کہا تم سے یہ؟ کس سے سنا تم نے؟ جھوٹ ہے، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ وہ اپنے لفظوں میں مضبوطی پیدا کرتے بولے تاکہ خود کو سچا ثابت کر سکے، کیونکہ مایا فندی کے سامنے جھوٹا نہیں پڑنا چاہتے تھے۔ اوہ، تو یعنی یہ جھوٹ ہے؟ میں نے جو سنا اور دیکھا وہ میری آنکھوں اور سماعتوں کا دھوکا تھا۔ یقیناً دھوکا ہی ہوگا۔ وہ مایوسی بھرے تاثرات چہرے پہ سجاتی بولی، کس سے سنا تم نے؟ کون ہے وہ؟ بتاؤ کون ہے وہ، چھوڑوں گا نہیں میں اسے۔ اس وقت آغا فارس کو صرف التمش پہ شک گزرا تھا، کیونکہ ان کی فیملی سے ہٹ کے صرف ایک وہی تھا جو یہ راز جانتا تھا۔ ہاں حارث بھی جانتا تھا، مگر اس پہ انہیں اندھا یقین تھا۔ رہی فیملی تو ان سے بھی وہ کبھی ایسی توقع کر ہی نہیں سکتے تھے، بچتا صرف التمش تھا۔ نام تو میں بالکل نہیں بتاؤں گی، وہ انہیں تپانے کو شانے اچکاتی نہ خود سے بولی، جبکہ آغا فارس کے تن بدن میں غصے کی آگ مزید بڑھ گئی تھی۔ بہت سن لی میں نے تمہاری بکواس، اب مزید نہیں سنوں گا، نہ میں نے ایسا کچھ کیا ہے نہ کبھی کروں گا۔ مجھے میری ایزل سونپو اور جان چھوڑو میری۔ وہ پھر سے مکرے تھے اپنے کیے پہ۔ اپنے کیے سے مکرنا کتنا آسان ہے تمہارے لیے فارس، مگر میں یقین نہیں کروں گی تمہارے جھوٹ پہ، وہ بھی اس صورت جب میرے پاس تمہارے کالے کرتوتوں کا ثبوت ہو۔ اس سے ثبوت کی بات کی تو آغا فارس کو لگا ان کے قدموں سے جان نکلنے کو ہے۔ کیا چیز تھی یہ مایا فندی؟ ثبوت تک موجود تھا اس کے پاس۔ کیسا ثبوت؟ انہوں نے تھوک نکلتے ہوئے اٹک اٹک کر پوچھا۔ وہی ثبوت جس میں تم نے خود اپنے منہ سے یہ بات کہی کہ تمہاری اولاد ناجائز ہے، اور یہ کہ تم نے ایزل کے ساتھ ناجائز تعلق قائم کیا۔ میں نے؟ وہ حیرت سے زیر لب بڑبڑائے، انہوں نے آخر یہ کب کہا؟ نہیں، انہوں نے نہیں کہا۔ جھوٹ ہے یہ، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ نہ جانے کیوں وہ اس کے سامنے خود کو سچا ثابت کرنے کو بار بار صفائی دے رہے تھے۔ تم نے کہا اور بار بار کہا۔ مایا اٹل تھی اپنی بات پہ۔ کہا نہ کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، اور کس ثبوت کی بات کر رہی ہو تم؟ ثبوت اگر ہے تو دکھاتی کیوں نہیں ہو؟ وہ پھنکارے، ہو سکتا ہے وہ بس ان کا امتحان لے رہی ہو، انہیں تکلیف دینا چاہ رہی ہو، تبھی وہ بھلا کیسے یقین کر لیتے؟ جب تک ثابت نہ ہو جاتا کہ واقعی وہ سچ جانتی ہے، کوئی ثبوت ہے اس کے پاس، تب تک وہ بھی اٹل تھی اپنے انکار پہ۔ ثبوت چاہیے تمہیں؟ مایا فندی محظوظ ہوتی بولی، یہ رہا ثبوت تمہارے سیاہ کل کا۔ تبھی مایا فندی نے موبائل پہ چند انگلیاں چلائیں اور ایک ویڈیو پلے کر کے ان کے سامنے کی، جبکہ موبائل کی سکرین پہ ابھرنے والا منظر اور الفاظ اب کے گویا آغا فارس کے حلق سے جان نکال گئے۔ وہ بنا آنکھوں کو حرکت دیے، بنا پلکے جھپکائے پتریلی نگاہوں سے موبائل سکرین کو دیکھتے گئے۔ اس وقت انہیں مکمل طور پہ سانپ سونگ چکا تھا، چہرے پہ ایک رنگ آ رہا تھا تو دوسرا جا رہا تھا، جبکہ وجود پہ سائے سے منڈلا رہے تھے۔ سامنے واقعی وہ تھے، اور مایا کا کہا حرف حرف سچ تھا کہ انہوں نے بالکل یہی الفاظ ادا کیے تھے۔ یہ ان کا نچلا کمرہ تھا جہاں وہ ایزل کے روبرو کھڑے اس پہ چلا رہے تھے اور اسے شرم دلا رہے تھے، اس سے جواب طلب کر رہے تھے۔ کیا قصور ہے اس ننھی جان کے سوائے اس کی کہ وہ جائز طریقے سے اس دنیا میں نہیں آ رہی؟ بولو کیا قصور ہے اس کا؟
قصور تو ہمارا تھا، بلکہ میرا تھا کہ میں اپنے ہوش کھو بیٹھا، تمہارے ساتھ ناجائز تعلق قائم کر کے عمر بھر کا گناہ اپنے ساتھ باندھ بیٹھا۔ وہ بچہ میرے گناہ کا نتیجہ ہے، مگر وہ معصوم ہے، پاک ہے۔ گناہ گار تو میں ہوں، پھر تم اسے سزا دینے کیوں چلی تھی؟ کیوں تم بھی گناہ گار بننے چلی تھی؟ کیوں آخر کیوں؟ یہ وہ الفاظ تھے جو انہوں نے اپنے گھر کی چار دیواری میں ادا کیے تھے، اور یہی الفاظ آج مایا افندی کے گھر تک پہنچ کر اس کے گھر کی چار دیواری میں گونج رہے تھے اور آغا فارس کو کسی ناک کی طرح ڈس رہے تھے، کیوں کہ ان کا پورا وجود زہر کے سبب نیل کی مانند ہو رہا تھا۔ اب بھی مکرو گے کہ آپ نے کیے سے؟ مایا شاہانہ مسکراہٹ لیے بولی۔ آغا فارس کی صورت دیکھ کر یہ مسکراہٹ اس وقت اس کے لیے لازم تھی، اب مکرنے کے جواز ہی نہیں بچتا تھا، کیونکہ آنکھوں دیکھی اور کانوں سنی کو وہ بھی جھٹلا نہیں سکتے تھے، نہیں کہہ سکتے تھے کہ یہ ویڈیو جھوٹی ہے۔ جھوٹ تو وہ کہیں کسی پہلو سے ثابت کر ہی نہیں سکتے تھے، حرف حرف اور پورے منظر سے سچ ٹپک رہا تھا، مگر سوچنے والی بات یہ تھی کہ یہ ویڈیو اس کے پاس آئی کیسے؟ آنا تو بات کی بات تھی، پہلے تو سوچ یہ آئی کہ یہ بنائی کس نے اور کب بنائی۔ اس وقت تو آغا فارس اور ہیزل کے سوا اس کمرے میں کوئی بھی نہ تھا، نہ پہلے کوئی آیا نہ اس دوران کوئی آیا، گھر کے ملازمین بھی بھروسہ مند۔ ابھی وہ یہی سوچ رہے تھے جب ایک وجود یاد آتے ہی انہوں نے اپنی اس سوچ کی تردید کی کہ نہ پہلے کوئی آیا، کیونکہ پہلے تو کوئی آیا تھا، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ نین تھی۔ نین؟ وہ زیر لب بڑبڑے اور اس ایک نام کو ان کے لبوں نے یوں ادا کیا تھا جیسے نام کو ہی نہیں بلکہ اس کے وجود کو ہی چبا گئے ہوں۔ انہیں ایک ایک کر کے سب یاد آیا تھا کہ جب وہ کمرے میں تھے تب نین آئی تھی، ان سے پوچھا تھا کہ وہ ٹھیک ہیں، انہیں کیا ہوا ہے، جبکہ اسے یہ حق انہوں نے نہیں دیا تھا کہ وہ آئے اور ان سے ہمدردی جتائے۔ انہیں یاد آیا تھا جاتے ہوئے وہ بک ریک سے ٹکرائی تھی اور شاید کوئی بک نیچے بھی گری تھی، اور یقیناً وہ بک واپس سیٹ کرنے کے دوران ہی اس نے کہیں کیمرہ بھی سیٹ کر دیا تھا۔ یہ سب تو ان کی کمرے میں موجودگی کے دوران ہی ہوا تھا، مگر ان کے کمرے سے نکلتے ہی نین صفائی کے بہانے اپنا اثاثہ واپس لینے آئی تھی۔ آغا فارس پہ حیرت کا پہاڑ ٹوٹا تھا کہ ان کے گھر کی ملازمہ ان کے لیے نہیں بلکہ مایا پندی کے لیے کام کرتی تھی۔ تبھی وہ کچھ عرصہ پہلے ماں کی طبیعت خرابی کا بہانہ کر کے فرار ہو گئی اور پھر لوٹ کے آئی ہی نہ، بلکہ وہیں سے اطلاع کر دی کہ وہ نوکری جاری نہیں رکھ سکے گی، اور یہ اطلاع بھی محض اسی لیے کہ اس پہ شک نہ کیا جائے۔ تو وہ نین تمہاری مخبر تھی؟ وہ قہر بار نگاہیں اس پر ڈالے پذیلے پن سے بولے۔ میری مخبر کون تھی کون نہیں؟ میں نے کہا نا کہ میں نام نہیں لوں گی، اس سے پھر سے نام نہیں بتایا تھا، حالانکہ وہ واقعی نین ہی تھی، وہ نین جو ایزل اور مینا کو بھی کبھی کبھی عجیب اور مشکوک سی لگتی تھی، اور اکثر بنا کام کے ہی ایزل کو اپنے آس پاس منڈلاتی دکھائی دیتی تھی، مگر ایزل نے کبھی اتنا غور ہی نہ کیا۔ کاش کہ کر لیتی تو آج ہی نوبت نہ آتی۔ وہ کون تھا یا کون تھی اس بات کو چھوڑتے ہیں اور یہ بات کرتے ہیں کہ اب اس ثبوت کا کیا کیا جائے، مٹا دیا جائے یا پھیلا دیا جائے۔ وہ یوں پوچھ رہی تھی جیسے وہ جو بھی کہیں گے جھٹ سے مان لے گی۔ تم نے اگر ایسی کوئی جرت بھی کی تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ چلاتے ہوئے آگے ہوئے اور لپک کر اس سے موبائل اچکنا چاہا، مگر افسوس وہ پھرتی سے ہاتھ پیچھے لے جا کر ان کی اس کوشش کو ناکام بنا گئی۔ نہ فارس ڈیئر، اس موبائل پہ ہاتھ ڈالنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہی تو وہ قیمتی شے ہے جو تمہارے اور بھی کئی راز خود میں چھپائے ہوئے ہے۔ تمہاری تو ایک پہ ہی حالت گیر ہو گئی، جبکہ ابھی تو ایک اور بہت بڑا دھچکا سہنا باقی ہے۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹتی، موبائل ان کے سامنے لہراتی، انہیں مزید دہشت و وحشت میں مبتلا کر کے۔ ایک دھچکا کم تھا جو وہ مزید کی بات کر رہی تھی، ان کا وجود ہلا دینے کے لیے تو اسی راز کا کھل جانا ہی کافی تھا، بلکہ انہیں تو یقین تھا کہ اس سے بڑا دھچکا اب ان کے لیے اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اور رہی بات تمہاری ایزل کو تکلیف پہنچانے کی، تو ابھی پہنچائی ہی کہاں ہے؟ تکلیف تو تب پہنچے گی فارس جب اس کی اس حالت کے سبب تم دونوں کا بچہ اس دنیا میں آنے سے قبل ہی اگلے جہان پہنچ جائے گا۔ میرے بچے کی معذوری بھی افسوس کر رہی تھی نا، وہ تو پھر بھی عیش کی زندگی جی رہا ہے، مگر اس کا کیا بنے گا جب وہ اپنا بچہ دیکھ ہی نہیں پائے گی، اور ہو سکتا ہے وہ اپنے بچے کو تو کیا تم بھی اپنی ایزل کو نہ دیکھ پاؤ۔ جتنی دیر کرو گے اتنی ہی اس کی اور بچے کی تکلیف بڑھتی جائے گی۔ اگر اپنے بچے اور بیوی کو کھونا نہیں چاہتے اور اسے جلد از جلد یہاں سے لے جانا چاہتے ہو، تمہیں مجھے تحمل سے سننا پڑے گا۔ اس نے آقا فارس کے اندر بچے کو کھونے کا خوف بھی پیدا کر ڈالا تھا۔ اب سے قبل تو وہ بس ایزل کی فکر میں ہلکان ہو رہے تھے، مگر اب دل اس بات پہ بھی بری طرح تڑپ اٹھا تھا کہ ایزل کے اندر پلتی ان کی اولاد بھی اس کے ساتھ تکلیف سے گزری ہوگی، اور اگر واقعی دونوں نے اپنا بچہ کھو دیا تو نہیں، ان کی تو روح کانپ اٹھی تھی۔ ایزل کی حالت واقعی ایسی تھی کہ اسے چیک اپ کی فوری ضرورت تھی، مگر وہ اتنے بے بس تھے کہ اس کے پاس تک نہ جا سکتے تھے۔ تم کیا چاہتی ہو مجھ سے؟ وہ جانتے تھے کہ مایا افندی ان کے ساتھ ضرور کوئی ڈیل کرے گی، اتنا تو جانتے ہی تھے اسے۔ اتنی جلدی آگے میرے کیا چاہنے اور کیا نہ چاہنے پہ؟ ابھی تھوڑا صبر کرو اور تھوڑا حوصلہ بھی، بلکہ نہیں، حوصلے کی تو تمہیں تھوڑے سے کہیں زیادہ ضرورت ہے۔ وہ ابھی اپنی چاہ ان کے سامنے رکھنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ اس کے بعد اور کیا بچتا ہے تمہارے پاس مجھے برباد کرنے کو؟ وہ تنفر سے بولے۔
ایک ایسا راز فارس میری جان جو تم بھی نہیں جانتے، اور یقین مانو وہ جاننے کے بعد تم اس سے بھی 10 گنا زیادہ تکلیف اٹھانے والے ہو۔ وہ راز جو تم پہ انکشاف کرے گا کہ تمہاری اصل شناخت تو وہ ہے ہی نہیں جو تم دنیا والوں پہ ظاہر کرتے پھرتے ہو۔ یہ جاننے کے بعد تو تم اگر دریا میں غرق ہوئے ہو تو وہ جاننے کے بعد تم یقیناً سمندر میں غرق ہونے والے ہو۔ اپنے کردار کی سیاہی دنیا بھر میں کھلنے کے بعد تم اگر خود سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہو گے تو یہ راز کھلنے کے بعد تمہیں سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ نظریں اٹھانی ہیں یا گرانی ہیں، کیونکہ تمہاری یہ نظریں تمہیں اپنے وجود پہ سجی بالکل بے معنی لگیں گی، بلکہ اپنا مکمل وجود ہی بیکار و فضول۔ راز کیا تھا وہ نہیں جانتے تھے، مگر اس کی راز کھلنے سے قبل کھینچی منظر کشی آغا فارس کو ہلا کر رکھ گئی تھی۔ یوں تو اپنی چاہ پوری کروانے کے لیے تمہارا یہ راز ہی میرے لیے کافی ہے کہ تم اور تمہاری بیوی شادی سے پہلے ہی اپنے بچے کو ویلکم کہہ چکے ہو۔ مجھے تم سے اپنی بات منوانے کے لیے مزید کوئی پتہ پھینکنے کی ضرورت نہیں، مگر وہ کیا ہے نا کہ میں تم پر در حقیقت کی راز افشاں کر کے احسان عظیم کرنا چاہتی ہوں۔ وہ ملکہ کسی شان لیے بے نیازی سے سر اٹھاتی بولی، واقعی تاثرات یوں تھے جیسے احسان عظیم کرنے والی ہو۔ دعائیں دو کہ تم مایا فندی کو جو تمہیں بتلانے جا رہی ہے کہ تمہاری ساری زندگی محض ایک جھوٹ تھی، محض جھوٹ۔ سچ تو وہ ہے جو آج مایا تم پہ کھولنے جا رہی ہے، بلکہ پھوڑنے جا رہی ہے۔ اس نے یہ کہتے ہوئے کنکھیوں سے موبائل کی طرف دیکھا تھا، یعنی ان کی بربادی کا ایک اور بم وہ اس میں چھپائے تھی اور اب پھوڑنے والی تھی۔ بھاڑ میں گیا تمہارا احسان، تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے جھپٹا مار کر مایا فندی کو اپنے شکنجے میں لیا اور اس کا موبائل والا بازو میں روڑتے ہوئے موبائل اپنی دسترس میں لے کر اسے اتنی زور سے فرش پہ مارا کہ اس کی سکرین بری طرح چکنا چور ہو کر رہ گئی۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے زور زور سے اپنا بوٹ موبائل پہ دے مارا تاکہ اس کی بچی کچی جان بھی نکل جائے۔ ابھی وہ ایسا کر ہی رہے تھے جب مایا کے ایک زوردار کہکا اس خالی حال میں گونجا۔ وہ ٹھٹکے اور پلٹ کے اس کی طرف دیکھا جو تمسخرانہ ہنسی ہنس رہی تھی، اور واقعی اسے آغا فارس کی اس حرکت پہ غصے کے بجائے ہنسی آ رہی تھی۔ او فارس، کتنے بھولے ہو تمہاری اس بچکانہ حرکت پہ مجھے غصہ نہیں بلکہ ہنسی آ رہی ہے، بلکہ ہنسی تو تمہاری کم عقلی پہ آ رہی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اتنی قیمتی ثبوت میں نے محض اس چھوٹے سے پرزے میں چھپا رکھے ہیں؟ اتنی بے وقوف نظر آتی ہوں کیا تمہیں؟ یہ کہتی وہ پھر سے کہکا لگا کر ہنس پڑی، جبکہ آغا فارس کے ماتھے پہ پسینہ پھوٹنا شروع ہو چکا تھا۔ انہوں نے بے ساختہ اپنا ماتھا مسلا کہ واقعی انہوں نے کیسے سوچ لیا کہ مایا اتنا کچا کام کرے گی۔ ان کی بربادی کا سامان تو اس نے جگہ جگہ سنبھال رکھا ہوگا، ایک جگہ خالی کر کے انہوں نے سمجھا کیا انہوں نے تیر مار لیا؟ میرے بھولے فارس، وہ مصنوعی افسوس جھاڑتی بولی، مت سمجھو کہ تم نے میرا نقصان کر دیا، کیونکہ یہ وقت تمہارے نقصان کا ہے۔ ہاں، تم چاہو تو فائدہ بھی چن سکتے ہو، کیونکہ یہ آپشن بھی میں تمہارے سامنے رکھوں گی، مگر سب سے آخر میں۔ وہ پیچھے پلٹی اور 10 قدم چلتی ایک کرسی گھسیٹتی ان کے قریب آ ٹھہری تھی۔ میں تمہیں کرسی پیش کرنا چاہوں گی فارس، کیونکہ اب جو راز میں تمہاری ذات پر عیاں کرنے والی ہوں اسے سننے کے بعد تم اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں رہ پاؤ گے۔ وہ پورے یقین سے بولی تھی، اور واقعی اسے یقین تھا کہ کسی نہ کسی لمحے ان کی ٹانگیں ان کا ساتھ ضرور چھوڑ دیں گے۔ آغا فارس نے خاموش مگر قہرآلود نگاہوں سے اسے اور اس کی پیش کی کرسی کو دیکھا اور رخ پھیر کے۔ سننا چاہو گے یا دیکھنا چاہو گے؟ اس نے 2 آپشن سامنے رکھی، مگر وہ ہنوز تنفر سے رخ پھیرے کھڑے تھے، گویا اسے دیکھیں گے تو اپنی نظروں سے بھسم کر کے رکھ دیں گے۔ یوں تو تم سننے پہ یقین نہیں کرو گے، مگر چلو پہلے سنائی دیتی ہوں، کیونکہ وہ کیا ہے نا کہ مایا فندی کو ایسی سچی کہانیاں سنانے کا بہت شوق ہے جو مقابل کو ذہنی اذیت سے دوچار کر کے رکھ دیتی ہیں۔ وہ دلچسپی سے بھرپور لہجے میں بولی، میں جو حقیقت بتا کر تم پہ احسان عظیم کرنا چاہتی ہوں وہ حقیقت یہ ہے کہ… وہ رکی، چند لمحوں کا توقف کیا تھا، گویا ان کا ضبط آزمانا چاہ رہی ہو، اور پھر اس کے سے آگے مزید گویا ہوئی، مگر جو اس نے اس کے سے آگے کہہ دیا وہ سن کر آغا فارس کی مٹھیاں بھینچیں اور رگیں تن آئی تھیں۔ کیا کہا تم نے؟ بولو، کیا کہا تم نے؟ دوبارہ اگر یہ بکواس کی تو منہ توڑ کے رکھ دوں گا تمہارا۔ وہ مایا فندی کے منہ کو اپنی گرفت میں لیتے اس کے جبڑے بھینچتے بولے، مگر مایا فندی ان کے سینے پہ ہاتھ رکھے انہیں پوری جان سے دھکا دیتی بولی، یہ سچ ہے، ایک بڑا اور کڑوا سچ جسے تم جھٹلا نہیں سکتے۔ وہ اپنے گال مسلتی بولی جو دکھ رہے تھے اور آغا فارس کے ہاتھ کی سختی کے سبب سرخ پڑ چکے تھے۔ صرف یہی نہیں، وہ مزید بھی بولی تھی، دماغ تو نہیں چل گیا تمہارا؟ کیا بکواس کر رہی ہو تمہاری ہمت بھی کیسی ہوئی اتنی گھٹیا بات کرنے کی؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا مایا فندی کا حشر نشر کر کے رکھ دیں تاکہ وہ ایسی فضول گوئی کرنے کے قابل ہی نہ رہے۔ میری ہمت کو تو تم چیلنج نہ ہی کرو فارس، کیونکہ اب میں تمہیں ایک ایسی بات بتانے والی ہوں جسے سن کر تمہارے قدموں تلے سے زمین سرکنے والی ہے۔ اس گھٹیا بات کے بعد وہ اب مزید کیا بولنے والی تھی؟ وہ چلتی ہوئی بالکل آغا فارس کے روبرو آ کھڑی، مجھے کچھ نہیں سننا، نہیں سننی تمہاری گھٹیا باتیں، مجھے بس میری ایزل چاہیے۔ انہوں نے اس کی مزید بکواس سننے سے انکار کیا۔ سننا تو تمہیں پڑے گا فارس، کیونکہ آج کچھ بھیانک حقیقتیں بتائے بنا میں تمہاری ایزل تمہارے حوالے نہیں کرنے والی۔
کیسی حقیقت؟ کون سی حقیقت؟ میں پہلے ہی تمہاری اس گری ہوئی بات پہ کھول رہا ہوں، میرا صبر مت آزماؤ مایا۔ آغا فارس تو اس کی پہلی بات پہ ہی ضبط کے آخری مرحلے پہ کھڑے تھے۔ وہ ان سے بدلہ لینے کی خاطر ایسی گری ہوئی بات کہہ ڈالے کہ انہیں قطعی گمان نہ تھا۔ وہ گری ہوئی بات نہیں تھی، مگر اس بات سے جڑی اور وہ باتیں جان کر تم ضرور اپنی نظروں میں گر جاؤ گے۔ میں تمہارا صبر واقعی نہیں آزمانا چاہتی، اس لیے ترس کھا کے تو میں بنا وقت ضائع کیے بتا ہی دیتی ہوں کہ وہ 2 قدموں کا فاصلہ بھی طے کرتی ان کے بالکل قریب آ کھڑی کہ مسٹر فارس۔ اس نے ان کے کان سے لب جوڑے، قطرہ قطرہ لفظوں کا زہر انڈیلا تو اس لمحے باقی آغا فارس کے پیروں تلے سے زمین سرکی۔ صرف زمین نہیں سرکی بلکہ آسمان بھی ان کے سر پہ پھٹ گیا تھا، اور انہیں لگا وہ کسی بھارے ملبے تلے دبتے جا رہے ہیں اور موت ان کے سر پہ ناچ رہی ہو۔ وہ آنکھیں پھاڑے حد تک پتھر بنی مایا کو دیکھ رہے تھے، جس کے لبوں پہ ایک تپانے والی مسکراہٹ تھی، جبکہ وہ خود جیسے بنا دھڑکن اور بنا سانسوں کے کھڑے تھے۔ یہ کیا کہہ دیا تھا اس نے؟ کیوں کہہ دیا تھا؟ وہ کہہ رہی تھی ترس کھا کے بتا دیتی ہوں، مگر کیا یہ اس نے ترس کھایا تھا ان پہ؟ کسی کی کھڑے کھڑے روح کھینچ لینا کیا ترس کھانے اور رحم کرنے کے مترادف ہوتا تھا؟ ہاں، شاید مایا کے نزدیک ہوتا تھا۔ تو تم جھوٹ بول رہی ہو، بکواس کر رہی ہو۔ وہ لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے کو سرکے۔ ایسا تماچا آج تک ان کے منہ پہ نہیں پڑا تھا جیسا مایا نے آج مارا تھا۔ میرے پاس اس سچ کا ثبوت بھی ہے میری جان، اور وہ ثبوت تو بعد میں دکھاؤں گی، پہلے اس سے آگے کی کہانی تو سن لو۔ وہ ان کی گال پہ انگلی پھیرتی بے باکی سے بولی، نہیں، مجھے کچھ نہیں سننا، مجھے وہ سننے سے انکاری ہو رہے تھے جب مایا نے وہی انگلی ان کے لبوں پہ رکھ کے انہیں ٹوک دیا۔ تمہارے پاس سچ سنے بنا کچھ چارہ نہیں ہے۔ یہاں سے تم قدم تبھی باہر نکالو گے جب ساری حقیقتوں سے پردے نہیں اٹھ جاتے، اور سارے پردے آج اٹھاؤں گی میں، یعنی مایا افندی۔ وہ اپنے سینے پہ دستک دیتی بولی، اور پھر وہ مڑی اور سامنے اپنی سربراہی شاہی کرسی پہ ٹانگ جمائے ایک شان سے جا بیٹھی، جبکہ یہاں آغا فارس سے اپنی ٹانگوں پہ کھڑے رہنا محال ہو رہا تھا۔ صرف 10 کوڑے ماروں گی تمہیں، صرف 10 کوڑے۔ وہ یوں بولی جیسے 10 نہیں 1 کوڑا ہو، اور پھر اس نے کوڑے مارنے کی شروعات کی، اور وہ کوڑے تھے لفظوں کے، زہریلے جان لیوا الفاظ جو ان کے قدموں تلے سے زمین سرکاتے جا رہے تھے۔ پہلا کوڑا، آغا فارس کے جسم سے یخ بستہ پسینے چھوٹنے لگے۔ دوسرا کوڑا، آغا فارس کا سر بری طرح پھٹنے سے چکرانے لگا۔ تیسرا کوڑا، ان کے جسم کا سارا خون گویا کن پٹیوں میں آ جمع ہوا تھا۔ چوتھا کوڑا، انہوں نے بامشکل پاس پڑی کرسی کی پشت کو تھاما۔ مایا نے ٹھیک کہا تھا، اس کرسی کی واقعی ضرورت پیش آ گئی تھی۔ پانچواں کوڑا، آغا فارس کے سامنے پورا کمرہ ناچنے لگا، یوں لگا جیسے اب لہرا کر گر پڑیں گے اور فرش بوس ہو جائیں گے۔ چھٹا کوڑا، انہوں نے خون اشام مگر دھندلاتی بصارت سے مایا کو دیکھا، جو ایک کے بعد ایک خنجر سے ان کا وجود زخمی کرتی جا رہی تھی، وہ لہو میں مکمل نچڑتے جا رہے تھے۔ ساتواں کوڑا، وہ ابھی بھی بارہا بے یقین ہو رہے تھے کہ یہ سب مایا کی کوئی چال ہے۔ آٹھواں کوڑا، وہ نہیں سوچنا چاہتے تھے مگر سوچ کے دماغ پھٹنے کو آ رہا تھا۔ نواں کوڑا، انہوں نے تکلیف سے آنکھیں میچ کر اپنے امٹ کے آتے آنسوؤں کو روکا، وہ مر ہی نہ جاتے یہ سننے سے پہلے۔ 10واں کوڑا، اور یہاں آغا فارس اپنا وزن برداشت نہ کر پائے اور دھڑم سے گھٹنوں کے بل فرش پہ جا گرے۔ چپ کر جاؤ، میں نے کہا چپ کر جاؤ۔ وہ ایک دم سے دھاڑ اٹھے تھے۔ ابھی تو باقاعدہ ثبوت دینا باقی ہے، کیسے چپ کر جاؤں؟ وہ باز نہ آئی۔ بھاڑ میں گیا ثبوت، اور تم بھی، تم جھوٹی ہو، مکار ہو، یہ سب تمہاری خود سے بنی ایک جھوٹی کہانی ہے۔ اب اگر اور بکواس کی تو میں جان لے لوں گا تمہاری۔ سنا تم نے؟ ختم کر ڈالوں گا تمہیں۔ وہ تن فن کرتے ایک دم سے اٹھے اور جا سیدھا اس کی گردن کو اپنے شکنجے میں لیا۔ آنکھوں میں سے لہو ٹپک رہا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے اسے واقعی جان سے مار دیں گے، جبکہ مایا اپنا پورا زور لگاتی خود کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کا سانس رکنے لگا، چہرہ پورا سرخ پڑ گیا، مگر وہ اسے چھوڑنے کو راضی نہیں تھے۔ تو تم نے اگر مجھے نہ چھوڑا تو ایزل کو ہمیشہ کے لیے کھو دو گے۔ وہ بند ہوتی سانسوں کے ساتھ بمشکل بولی تو اگلے ہی لمحے ان کی گرفت اس کی گردن پہ ڈھیلی پڑی۔ تم نے کہا اب اگر میں نے کوئی بکواس کی تو تم میری جان لے لو گے، جبکہ اب میں کچھ بولوں گی نہیں بلکہ دکھاؤں گی۔ وہ بولی اور میز پہ پڑا ریموٹ کنٹرول اٹھا لی۔ وہ تو بس مایا کے ہاتھ کے حرکات دیکھ رہے تھے، جو ایک ریموٹ کنٹرول اٹھائے ان کے عقب میں دیوار پہ پھیلی بڑی سی LED آن کر چکی تھی۔ انگلیوں کو مزید زحمت دینے کے بعد اس نے ایک فولڈر سے ایک ویڈیو کا انتخاب کیا تو اسکرین پہ ایک بیمار اور ادمزدور آدمی کا چہرہ ابھرا۔ ابھی وہ کچھ سمجھ ہی نہیں پائے تھے جب اس آدمی نے بولنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے وہ بولتا گیا، آغا فارس کی حالت گیر ہوتی گئی۔ انہوں نے ایک بار پھر بے ساختہ کرسی کی پشت کو تھام لیا تھا، ورنہ پھر سے فرش کی نظر ہو جاتے۔ نور! ارحم اسے پکارتا آ رہا تھا، مگر وہ اس کی ہر پکار کو نظر انداز کرتی بھاگتی چلی جا رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو رواں تھے، بصارت دھندلا رہی تھی، ٹھیک سے دیکھ بھی نہیں پا رہی تھی، مگر پھر بھی سڑک کنارے اندھا دھند بھاگی جا رہی تھی۔ یہ میری دوست ہے، اسپین کی جانی مانی ڈاکٹر آکانشا۔ سوزین کی سماعتوں میں ارحم کے وہ الفاظ باز گشت کر رہے تھے جو اس نے آکانشا کا تعارف کرواتے ہوئے ادا کیے تھے۔
आकांक्षा से उसका पहला तारुफ आज झूठा साबित हुआ था। असल तारुफ वो अपनी आंखों से देख कर आ रही थी, मगर क्या वाकई ये तारुफ असल था? ये तो मैं नहीं जानता। आकांक्षा और वही जाने कि वो क्यों एक साथ रहते हैं। आज वाज़ेह हो गया था उस पे कि वो और आकांक्षा क्यों एक साथ रहते थे। बल्कि अब जाके ही तो मालूम हुआ था कि अरहम आकांक्षा के साथ ही रहता है। क्यों रहता है, उनका क्या रिश्ता है, इस हकीकत को उसका दिल से हाल नहीं पा रहा था। नूर, मेरी बात सुनो, रुक जाओ प्लीज़। अरहम और उसके बीच थोड़ा फासला ही रह गया था। सुजैन की रफ्तार अरहम से तेज़ नहीं हो सकती थी, मगर फिर भी वो अपनी रफ्तार बढ़ाती ये कोशिश कर रही थी कि वो अरहम की पुकार को बहुत पीछे छोड़ जाए। तुम अच्छी तरह जानती हो नूर कि भले ही मैं अपना बिजनेस यहाँ शिफ्ट कर चुका, मगर स्पेन की बहुत सी कंपनीज और ब्रांड्स ऐसे हैं जिनके साथ मैं अभी भी काम कर रहा हूँ। इसी सिलसिले में जाना पड़ता है वक्तन फ़वक्तन वहाँ। उसे किस सिलसिले में आना पड़ता है कि आज सुजैन खुद अपनी आंखों से देख चुकी थी। अरहम के सभी झूठ उसे एक एक करके याद आ रहे थे, और इन झूठों के साथ ही उसके आंसुओं की रफ्तार भी बढ़ती जा रही थी। मुझे अपनी सफाई में बोलने का मौका तो दो नूर, रुक जाओ प्लीज़। वो हामता कामता मुसलसल उसे पुकारता भाग रहा था, मगर सुजैन ने उसकी एक न सुनने की कसम खा रखी थी। तुम्हारी खातिर घोंट लूंगा तीसरी शादी की ख्वाहिश को, क्योंकि दूसरी तो मैं कर चुका हूँ। और दूसरी शादी उसने किससे की थी ये जानने में सुजैन को वक्त नहीं लगा था। वो दूसरी बीवी है, ये उसे उस बच्चे को देख कर ही अंदाजा हो गया था, जो लगभग 5-6 साल का तो था ही, जबकि सुजैन के अरहम से शादी को 5 साल भी नहीं हुए थे। अरे अरे अनु, मेरा बच्चा, मेरा प्यारा बेटा, इतने सारे शिकवे क्यों कर रहे हो? आपकी ये ख्वाहिश ज़रूर पूरी करूंगा। बहुत जल्द आऊँगा आपके पास, और जो आप कहोगे वो लेकर आऊँगा। ठीक है ना? शाबाश, अब खुश हो जाओ। वो छुप के अपने बेटे से बात किया करता था, उसे सब याद आ रहा था। मेरे दोस्त का बेटा है, मुझसे जिद कर रहा था कि मैं कब आऊँगा उससे मिलने। दरअसल लास्ट टाइम मुझसे मिले बगैर ही आ गया, तो तब से नाराज़ है, तो बस उसे ही मना रहा था। उसके पूछने पे अरहम का दिया झूठा जवाब भी उसे बखूबी याद था। नूर, अब की बार अरहम ने पुकारा तो सुजैन रुक गई, मगर पलट के नहीं देखा था। और बस अपनी दाएं तरफ सड़क पे गुजरती तेज रफ्तार गाड़ियों को देख रही थी। उसके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा था ये बस वही जानती थी। अगर अरहम जान जाता तो दहल कर रह जाता। तुमने कहा था कि तुम दूसरी शादी कर चुके हो, और मैंने कहा था कि जिस दिन मुझे इल्म हो गया कि ये बात सच है, उस दिन मैं अपनी जान ले लूंगी, मगर एक धोखेबाज और बेवफा इंसान के साथ हरगिज नहीं रहूंगी। तुमने मुझसे हर बात झूठ कही। उसका दिल टूटा था, और ये टुकड़े इतने ज़्यादा और नकीले थे कि उसके सीने में कई जख्म हो चुके थे। सीना छलनी हो चुका था, और खून रिस कर पूरे वजूद को भिगो रहा था। मगर मैं अपनी कही हर बात में सच्ची हूँ अरहम। मैं वाकई अपनी जान लेना चाहती हूँ, क्योंकि ज़िंदा रहकर मैं तुम जैसे धोखेबाज इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती, कभी नहीं। वह सख्ती से नफ़ी में सर हिलाती बोली, और पलट कर अपनी तरफ भाग कर आते अरहम को देखा। दोनों के बीच चंद कदमों का ही फासला रह गया था, और उस फासले के मिटने से कबल ही सुजैन अपना कहा पूरा कर देना चाहती थी। उसने एक शिकवा भरी धुंधली निगाह अरहम पर डाली, और फिर तेज़ी से किनारे से हटते हुए सड़क पर आ गई। उसने नहीं देखा कि कहाँ से कौन सी गाड़ी आ रही है, बस बरकी तेज़ी से सड़क के बीचों बीच जा खड़ी हुई। और यही वो लम्हा था जब अरहम को लगा उसका दिल अब हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। यही वो लम्हा था जब उसे लगा कि वो अपनी मोहब्बत को हमेशा हमेशा के लिए खो देगा। अगर सुजैन को कुछ हुआ तो वो भी यहीं, बिल्कुल यहीं खड़े खड़े दफन हो जाएगा। नूर, वो चिंगारता हुआ सुजैन की तरफ भागा, और तभी एक गाड़ी फुल रफ्तार से सुजैन के वजूद के बिल्कुल करीब आकर रुकी। चारों तरफ में टायर्स की चिड़चिड़ाने की जोरदार आवाज़ उठी। ये क्या कर रही थी तुम नूर? पागल हो गई हो क्या? तब अरहम भी उसके पास चला आया था, और उसे कलाई से पकड़ के सड़क के किनारे के सीट लाया। मौत सुजैन के सर पर से गुजर गई थी, उसे छूते छूते रह गई थी। गाड़ी चंद इंचेस के फासले पर आकर रुक गई थी, जबकि गाड़ी रोकने वाला बमुश्किल स्टीयरिंग से लगता अपना सर बचा पाया था। वो 2-4 सलावातें सुनाकर जा चुका था। हाँ, हो गई हूँ मैं पागल, पागल ही थी जो तुम जैसे झूठे मक्कार धोखेबाज और बेवफा शख्स से मोहब्बत में पड़ गई थी। जवाबन वो पागलों की मानिंद ही चिल्लाकर बोली थी। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया नूर। हाँ, झूठ ज़रूर बोला था, मगर बेवफाई हरगिज़ नहीं की। तुम मुझे सफाई का मौका तो देती, मगर तुम ये क्या करने जा रही थी नूर? तुम अपनी नहीं, बल्कि तुम मेरी जान लेने जा रही थी। तुमने सोचा भी कैसे इतना बड़ा कदम उठाने का? जान निकाल के रख दी थी तुमने मेरी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता नूर? मैं तो जीते जी मर जाता। और हम अभी तक इन लम्हात से नहीं निकल पाया था, जिनमें उसे लगा था कि वो अपनी कीमती मता को हमेशा हमेशा के लिए खोने वाला है। वो सब बातें एक तरफ रखता, बस सुजैन को अपने आप में भींच गया था। उसे इतनी जोर से यूं बाहों में कैद कर रखा था, गोया छोड़ा तो इस बार किस्मत उसे वाकई उससे दूर ले जाएगी। वो इतना बड़ा कदम उठा लेगी, उसके वहमो गुमा में भी नहीं था। वो तो अभी तक आंखों देखा कबूल नहीं कर पा रहा था। दूर हटो मुझसे, तुम जैसा फरेबी इंसान मुझे छूने का अब कोई हक नहीं रखता। आज मुझ पर से तुम्हारे सभी हक खत्म हो चुके हैं, सो मेरे पास आने का सोचना भी मत। वो अपना आप उसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाते उसे खुद से परे धकेलती बोली। तुम हर बार मुझसे झूठ बोल कर आते थे।
ہر بار بزنس ورک کا بہانہ گھڑتے رہے اور میں بے وقوفوں کی طرح تمہاری ہر بات کو سچ مانتی گئی۔ تم مجھے اسپین سے دور رکھتے رہے تاکہ میں تمہارے کرتوتوں سے واقف نہ ہو سکوں، جبکہ میں سمجھتی رہی تم مجھے میری تکلیف دہ ماضی سے دور رکھنے کی خاطر مجھے یہاں نہیں لاتے۔ تم مجھ سے جھوٹ بولتے رہے کہ تم جب بھی آتے ہو مون کے پاس ٹھہرتے ہو، جبکہ سچ تو یہ ہے کہ تم ہر بار اس لڑکی کے پاس ٹھہرتے ہو جس کا حقیقی تعارف تم نے کبھی مجھ سے کروایا ہی نہیں۔ وہ بسیلے پن سے بنا رکے بولے جا رہی تھی، جبکہ ارحم کے لیے یہ معنی نہیں رکھتا تھا کہ اسے کیسے پتا چلا کہ وہ ہمیشہ آکانشا کے پاس رکتا ہے۔ اہم یہ تھا کہ اسے منانا کیسے تھا۔ میں مانتا ہوں کہ میں نے تم سے آکانشا کا تعارف چھپایا، یہ بھی چھپایا کہ میں اسی کے پاس ٹھہرتا ہوں اور اسی کے لیے یہاں آتا ہوں، مگر نور، اس حقیقت کے کھلنے پہ تم اپنی جان تک لینے چل پڑو گی، ایسا تو میں کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ اسے بس یہی حیرت مارے جا رہی تھی کہ سوزین خود کو ختم کرنے جا رہی تھی۔ تمہارے نزدیک اس حقیقت کی کوئی وقت نہیں ارحم؟ کہ تمہیں لگتا ہے کہ جاننے کے بعد میں محض تم سے ٹوٹ جاؤں گی؟ نہیں ارحم، یہ حقیقت میرے لیے کسی دھچکے سے کم نہیں۔ تم بھول گئے ہوگے مگر مجھے اچھی طرح اپنے کہے الفاظ یاد ہیں، اور میرے الفاظ یہ تھے کہ جس روز تمہاری زندگی میں کسی بھی لڑکی کا ذرا سا بھی عمل دخل ہوا تو میں تمہاری زندگی سے اسی وقت نکل جاؤں گی۔ سوزین نے اسے مہینوں قبل کہی اپنی بات یاد دلائی، اور یہ بھلا ارحم کیسے بھول سکتا تھا؟ اور تمہاری زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل جانے کا بہترین حل یہی ہے کہ میں اپنی جان… چپ کر جا نور، دوبارہ یہ الفاظ اپنی زبان سے نکالنے کا سوچنا بھی مت۔ ارحم کا دل لرز اٹھا تھا، وہ سختی سے اسے چپ کروا گیا، مگر نہیں، وہ چپ کہاں ہوئی تھی۔ نہیں کروں گی میں چپ، میں چلا چلا کر کہوں گی کہ آج تک مجھ سے محبت کے دعوے کرنے والا، میرے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھانے والا، مجھے اپنی جان، اپنی زندگی کہنے والا ارحم جلال ایک جھوٹا، فریبی اور بے وفا انسان نکلا۔ وہ گلا پھڑے چلائی تھی، جبکہ ایک بار پھر ارحم لفظ بے وفا پہ اٹک کے رہ گیا تھا۔ بے وفا؟ کون سی بے وفائی کی ہے میں نے تمہارے ساتھ؟ کیوں بار بار مجھے بے وفائی کا تانا دے رہی ہو؟ بولو۔ وہ اس کا بازو سختی سے پکڑے ہوئے استفسار کر رہا تھا۔ وہ مانتا تھا کہ اس نے آکانشا کا تعارف اپنی دوست کی حیثیت سے کروا رکھا تھا، مگر سوزین کی سوچ کہاں تک جا پہنچی ہے یہ اسے قطعی اندازہ نہ تھا۔ یہ بے وفائی نہیں تو اور کیا ہے کہ تم مجھ سے جھوٹ بول کر ہر بار ایک لڑکی سے ملنے آتے رہے، اس کے پاس راتیں گزارتے رہے۔ مجھے لگا تھا وہ غیر محرم ہے، مگر نہیں، تم نے تو بے وفائی کی حد کر دی ارحم۔ تم نے تو اس آکانشا کو اپنا نام تک دے رکھا ہے، نہ صرف شادی کر رکھی ہے بلکہ تم دونوں کا تو ایک بچہ بھی ہے۔ وہ ناک جیسے پھنکار لیے چلائی تھی، جبکہ ارحم اسی لمحے اس کے لفظوں پہ زندہ درگور ہو کر رہ گیا تھا۔ یہ الفاظ نہیں، سلگتے انگارے تھے جو اسے اپنے وجود کے ہر حصے کو راغ کرتے معلوم ہو رہے تھے۔ یہ الفاظ نہیں بلکہ وہ تماچے تھے جو بلا قصور اس کے منہ پہ برسائے جا رہے تھے۔ یہ الفاظ نہیں بلکہ نکیلے خنجر تھے جو ارحم کے وجود کے آر پار ہو رہے تھے۔ اور یہ الفاظ نہیں بلکہ وہ بارود تھا جو پھٹا تو ارحم کو اپنے وجود کے چیتھڑے چیتھڑے اڑتے محسوس ہوئے۔ آج زندگی میں پہلی بار سوزین نے اپنے لفظوں سے ارحم کو ایسے دھچکے سے دوچار کر ڈالا تھا کہ وہ کتنے ہی لمحے اس کے لفظوں کی حیرت سے نکل ہی نہیں پایا تھا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ابھی اس نے سوزین کے لبوں سے ایسے الفاظ سنے۔ اور میں جان ہی نہیں پائی کہ میں در حقیقت تمہاری پہلی نہیں بلکہ دوسری بیوی ہوں۔ جب تمہارے پہلے سے ایک بیوی تھی، ایک بچہ تھا، تو پھر مجھ سے شادی کیوں کی تم نے؟ مجھے اتنا بڑا دھوکہ کیوں دیا تم نے؟ وہ اس کا گریبان جھنجھوڑتی وحشیوں کی مانند چلا اٹھی۔ بیوی؟ بچہ؟ وہ حیرت میں ڈوبا بمشکل بولا، ہاں، بیوی اور بچہ۔ وہ بچہ جس کے ہوتے ہوئے بھی تم مجھ پہ حالہ کی جھوٹی محبت اور اس کے جانے کا غم ظاہر کرتے رہے، اور وہ بیوی جس کے ہوتے ہوئے بھی تم نے مجھے اپنی زندگی میں شامل کر کے میری زندگی آج برباد کر کے رکھ دی۔ برباد کر دیا تمہاری اس فریب نے مجھے، جو تم نے میرے ساتھ رچایا۔ بری طرح مسمار کر ڈالا ہے تم نے میرے دل کو۔ ارحم کو پھر سے سوزین کے وہ دو لفظ حد درجہ شرم سے دوچار کر کے اسے اپنے کانوں سے واضح دھواں اٹھتا محسوس ہو رہا تھا۔ افسوس ہو رہا تھا سوزین کی ذہنیت پر۔ آپ چپ کیوں کھڑے ہو؟ بولو نا۔ سوزین مسلسل اس کا گریبان جھنجھوڑتی دیوانے پن سے چلا رہی تھی، جبکہ ارحم کے ضبط کا پیمانہ اب لبریز ہو چکا تھا۔ وہ اس سے زیادہ اس کی فضول گوئی نہیں سن سکتا تھا۔ دو جواب مجھے کہ جب پہلے ہی تم نے شادی کر رکھی تھی، اس آکانشا کو اپنی بیوی بنا لیا تھا، تو پھر میری زندگی برباد کرنے کی… شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ نور۔ اس کی مزید فضول گوئی سننے سے پہلے ہی ارحم پھٹ چکا تھا، اس کے ضبط کا پیمانہ ٹوٹ چکا تھا، اور اب وہ اس سے بھی اونچی آواز میں چلایا تھا، اتنی اونچی آواز میں کہ سوزین پل بھر کے لیے واقعی لرز کے رہ گئی تھی۔ کون سا سچ، کون سا دھوکہ، کون سی بے وفائی، کون سا بچہ اور کون سی بیوی؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ دماغ خراب ہو چکا ہے کیا تمہارا؟ جو منہ میں آ رہا ہے بس بولے ہی چلی جا رہی ہو۔ ارحم کی آواز کم ہونے کے بجائے اور بھی اونچی ہو چلی تھی۔ وہی بیوی جس سے ملنے کے لیے تم مجھ سے جھوٹ بول کر آتے رہے، وہی بیوی جس کا تم جھوٹا تعارف کرواتے رہے، وہی بیوی جس کی اولاد کو بھی تم مجھ سے چھپاتے رہے اور جس کو تم ابھی اپنے سینے سے لگا کر تھپ تھپا رہے تھے، بلکہ وہ تو پہلی بیوی۔ انف نور، ایک لفظ بھی مزید مت کہنا۔ ارحم کا دماغ پھٹنے کو آیا، اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے یہیں بس ہو جانے کو کہا۔
میں تو کہوں گی اور چلا چلا کر کہوں گی کہ تم نے مجھے چیٹ کیا ہے، تم ایک دھوکے باز اور بے وفا انسان، اور جو پہلے بھی ایک بیوی نہیں ہے وہ میری۔ اس سے قبل سوزین کے لفظوں پہ ارحم کے دماغ کی کوئی نہ کوئی نس پھٹتی، وہ اسے ٹوکتا ایک دم سے دھاڑ اٹھا۔ اس کی دھاڑ اور انداز میں کچھ تو ایسا تھا کہ سوزین وہیں تھم سے گئی۔ وہ بیوی نہیں ہے، بہن ہے میری، سنا تم نے؟ آکانشا کوئی اور نہیں بلکہ بہن ہے میری، وہ ارحم جلال خان کی بہن ہے، آکانشا جلال خان، سنا تم نے؟ ارحم اس کے دونوں بازو دوپوچیوں سے جھنجھوڑتا ہوا بولا تو سوزین پہ گویا اس کے لفظوں سے سختا سا ٹوٹ پڑا۔ ارحم کی اتنی مضبوط گرفت کے باوجود بھی وہ اس لمحے بری طرح ڈگمگا کر رہ گئی تھی۔ بہن؟ کیا اس نے کہا بہن؟ کیا سوزین کی سماعتوں نے کوئی غلط لفظ سن لیا؟ مگر نہیں، غلطی تو ایک لفظ پہ لگتی، آکانشا جلال خان پہ کیسے لگ سکتی تھی؟ آکانشا ارحم کی بیوی نہیں بلکہ بہن ہے، یہ جان کر سوزین کو شاید 10 گنا زیادہ حیرت کا دھچکا لگا تھا۔ وہ جسے لے کر اتنے عرصے سے غلط فہمی کا شکار ہے، جس کی بنا پہ ارحم پہ شک کرتی رہی، وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ ارحم کی بہن تھی۔ اب حیرت سے دوچار ہونے کی باری سوزین کی تھی۔ پہلے جہاں ارحم کا جی چاہا تھا کہ وہ سوزین کی بیوی بچے جیسے لفظوں سے ڈوب مرے، وہیں اب ارحم کے لفظوں پہ ڈوب مرنے کی باری سوزین کی تھی۔ بہن؟ اس کے لفظوں سے بھی یقین اور ٹوٹا پھوٹا سا لفظ نکلا تھا، وہ بولنے کے قابل ہی کہاں رہی تھی۔ ارحم نے آکانشا کا حقیقی تعارف کروا کے اس کی بولتی جو بند کر دی تھی۔ اتنی دیر سے وہ جسے لے کر ارحم سے لڑ رہی تھی، اسے دھوکے باز، جھوٹا اور بے وفا کہی جا رہی تھی، اور جس کے پیچھے اپنی جان لینے چلی تھی، وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ ارحم کی بہن نکلی۔ یہ حقیقت کھولتے ہی سوزین کو لگا اب وہ ارحم سے نظریں نہیں ملا پائے گی۔ ارحم نے چند ہی لمحے میں اس سے تو کیا، خود سے بھی نظریں ملانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ اس لمحے سوزین کا جی چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے، کیونکہ ارحم کے سامنے کھڑے ہونا دشوار ہو چکا تھا۔ وہ اپنی غلط فہمی، بلکہ شدید قسم کی غلط فہمی میں ادا کیے لفظوں پہ بری طرح شرم محسوس کر رہی تھی، جبکہ شرم تو ارحم کو بھی بے حد آئی تھی، یہ سن کر کہ سوزین نے اس کی بہن کو اس کی بیوی بنا ڈالا ہے، اور اس کے بھانجے کو اس کا حقیقی بیٹا۔ وہ جانتا تھا اس نے اصل تعارف چھپایا تھا، مگر سوزین اس حد تک اس کے اور آکانشا کے رشتے کو غلط لے جائے گی، جو اس کے وہم و گمان میں بنا تھا۔ ہاں بہن، وہ بہن جسے تم میری بھی، مجھے تو سوچتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے۔ ارحم شرم کے مارے اپنا جملہ بھی مکمل نہیں کر پایا تھا، جبکہ اس سے زیادہ شرم سے تو سوزین کا سر جھک چکا تھا۔ جانے انجانے میں وہ کیا کچھ بول چکی تھی اور کیا کچھ کرنے جا رہی تھی، اسے خود کی سوچ پہ افسوس ہی افسوس ہو رہا تھا۔ تم آخر اتنی آگے تک کیسے سوچ سکتی ہو نور؟ بنا کسی یقین کے، بنا کسی ثبوت کے، محض ایک شک کی بنا پہ تم کسی کا کسی دوسرے سے کوئی بھی رشتہ کیسے جوڑ سکتی ہو؟ وہ سوزین کو افسوس بھری نظروں سے دیکھتا بولا، جبکہ سوزین نظریں ہی نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ وہ تو سوچ رہی تھی کہ وہ اس غلط فہمی کے پیچھے اگر آج اپنی جان سے چلی جاتی تو محض ایک شک اس کی جان لے جاتا۔ کتنی بڑے حماقت کرنے جا رہی تھی وہ، بنا ارحم کو صفائی کا موقع دیا۔ وہ آکانشا تمہاری بہن ہے؟ وہ شرمندہ سے اٹک اٹک کر بولی۔ اب کیا لکھ کر دوں یا ہم دونوں کا برتھ سرٹیفکیٹ دکھاؤں یا پھر اس کا آئی ڈی کارڈ پیش کروں؟ ارحم شدید جھنجھلا اٹھا تھا۔ تو پھر تم نے اتنا عرصہ مجھ سے چھپایا کیوں کہ آکانشا تمہاری دوست نہیں بلکہ تمہاری بہن ہے؟ کیوں اتنا عرصہ مجھے دھوکے میں رکھا؟ سوزین بھلے ہی شرمندہ تھی، مگر دھوکہ تو اسے ملا تھا، اور وہ اپنے سوالوں کے جواب پائے بغیر وہ چین سے نہیں بیٹھنے والی تھی۔ وہ میری دوست ہے، کس نے کہا تم سے کہ یہ جھوٹ ہے؟ یہ تعارف کچھ ایسا غلط بھی نہیں تھا، بات تو ارحم کی بھی ٹھیک تھی، ہاں غلط نہیں مگر ادھورا ضرور تھا۔ دوستی کا رشتہ بعد میں آتا ہے ارحم، پہلے بہن کا رشتہ آتا ہے، جو کہ تم نے مجھ سے چھپایا اور بار بار چھپایا۔ بات سوزین کی بھی ٹھیک تھی، میں مانتا ہوں میں نے چھپایا، مگر تم کیا مجھے یہ بتاؤ گی کہ تم اتنے بڑے شک میں آخر مبتلا کیسے ہوئی، اور تم یہاں اسپین میں یوں اچانک کیسے چلی گئی؟ وہ یہاں کیوں چلی آئی؟ یہ سوال وہ سب سے پہلے پوچھنا چاہتا تھا، مگر اس سے قبل ہی بہت سے دوسرے سوال پیدا ہو چکے تھے، جن کا جواب دیتے دیتے اس سوال میں تاخیر ہو گئی۔ تم میری کالز نہیں اٹھا رہے تھے تو میں نے مون کو کال کی، اس نے بتایا کہ تم کبھی اس کے پاس ٹھہرے ہی نہیں، تم تو ہمیشہ آکانشا کے پاس ہی ٹھہرتے ہو۔ ایسے میں بدگمان کیسے نہ ہوتی ارحم؟ تم چھپ چھپ کر آکانشا سے فون پہ باتیں کیا کرتے تھے، چھپ کر اس سے ملتی اور مجھ سے جھوٹ بولتے، جبکہ میں سب دیکھتی اور سنتی تھی مگر خاموش رہتی تھی۔ یہ شک میرے اندر تم نے خود پیدا کیا ہے، قصور میرا نہیں بلکہ تمہارا ہے۔ وہ ارحم کے سینے پہ دستک دیتی بولی، آنکھوں سے آنسو تو سب سچ جاننے کے بعد بھی خشک نہیں ہوئے تھے۔ قصور صرف میرا نہیں تمہارا بھی ہے نور۔ کیوں خاموش رہتی تھی تم؟ کیوں ایک بار بھی مجھ سے اس بارے میں کھل کر بات نہیں کی تم نے؟ کیوں اپنے ساتھ تم خود ظلم کرتی تھی؟ کیوں خاموشی اختیار کر کے مجھ سے بدگمان ہو کر مجھ سے دور دور ہوتی رہی؟ حالانکہ میں ہر بار پوچھتا رہا کہ جو کچھ بھی تمہیں پریشان کر رہا ہے، جو کچھ بھی تمہارے دل میں ہے، مجھے کھل کر بتاؤ۔ ارحم نہیں مانتا تھا کہ سارا قصور اس اکیلے کا ہی ہے، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ تم کبھی مجھ سے سچ نہیں بولو گے، اور جب تم سچے جواب ہی نہیں دیتے تو میں کس حق سے تم سے سوال کرتی؟ کیا میں پہلے تم سے سوال کر کے تمہارے جھوٹے جواب نہیں سن چکی تھی؟
آزما چکی تھی میں تمہیں ارحم، بار بار تم نے جھوٹ بولا ہر رشتے کو لے کر، پھر اس کے بعد میں آخر کیسے یہ یقین کر لیتی کہ تم سے آکانشا کے متعلق سوال کروں گی تو سب صرف سچ بولو گے؟ سوزین اپنے جواب سے ارحم کو شرمندہ کر گئی تھی، کیونکہ جھوٹ تو واقعی اس نے بہت سے بولے تھے، ہر بار بولے تھے۔ تم ایک بار اس بارے میں بات تو کرتی نور، میں تمہارا شک دور کر دیتا۔ کتنی بار تم سے کہا میں بے وفا نہیں ہوں، میری زندگی میں تمہارے علاوہ کوئی دوسری لڑکی نہیں ہے۔ آکانشا سے میرا رشتہ مختلف ہے، مگر ایسی کوئی لڑکی نہیں ہے جس کے پیچھے میں تم سے بے وفائی کرتا، کوئی نہیں ہے، صرف تم ہی تم ہو۔ کتنی بار یقین دلایا تمہیں، مگر شاید میرے یقین میں ہی کمی رہ گئی تھی جو میں تمہارا شک دور نہ کر پایا، اور آج تمہارا شک تمہیں اس موڑ تک لے آیا جہاں تم خود کو نقصان پہنچا کر مجھ سے میری سانسیں بھی چھیننے والی تھی۔ قصور واقعی میرا ہی ہے۔ ارحم کا دل چاہا اپنا سر پکڑ کے یہیں کہیں بیٹھ جائے، جبکہ سوزین کے سوال ابھی ختم نہیں ہوئے تھے۔ تم نے مجھ سے چھپایا ہی کیوں ارحم کہ آکانشا تمہاری بہن ہے؟ تم نے اپنے پیرنٹس کے بارے میں چھپایا کہ تمہیں تکلیف ہوتی تھی ان کے ذکر سے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، مگر تمہارا اس دنیا میں ایک اور بھی خونی رشتہ ہے، یہ کیوں چھپایا مجھ سے؟ سارے مسئلے اس چھپن چھپائی کے کھیل کے ہی تو تھے۔ بولو ارحم، خاموش کیوں ہو تم نے کیوں آکانشا کا اصل تعارف نہ کروایا؟ کیوں ایک بار بھی نہ بتایا کہ وہ تمہاری بہن ہے اور تم اسپین صرف اسے ملنے کے لیے جاتے ہو؟ اس کی خاموشی سوزین کو بری طرح کھٹک رہی تھی، جبکہ ارحم تو سوچ رہا تھا کہ سچ جان کر سوزین کو کتنی تکلیف ہوگی، مگر جو بھی تھا اب ارحم اس سے کچھ نہیں چھپانا چاہتا تھا، اسے سچ بتانا ہی تھا۔ بولو ارحم، کیوں نہیں بتایا کہ آکانشا تمہاری بہن؟ کیونکہ میری بہن تم سے نفرت کرتی ہے نور۔ ارحم نے اس کے لفظوں کو بیچ میں ہی روکے اپنا جواب اس کے آگے رکھا تو سوزین کو ایک اور دھچکا لگا تھا۔ یہ دوسرا ایسا سچ تھا جس کو جاننے کے بعد سوزین پہ کتنی ہی دیر سکتا سچ آ گیا تھا۔ نفرت؟ وہ حیرت لیے زیر لب بڑبڑائی۔ ہاں نفرت، میں جانتا ہوں اس لفظ پہ تمہارا دل بے حد تکلیف سے دوچار ہو چکا ہے، مگر اس سے قبل تم آکانشا کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت کا انبار دیکھو اور اس سے 2 گنا تکلیف اٹھاؤ۔ میرا تمہیں اپنے منہ سے بتا دینا ہی بہتر ہے۔ میں تو چاہ کر بھی تمہاری تکلیف اس لفظ سے کم نہیں کر سکتا تھا کہ وہ تمہیں ناپسند کرتی ہے، کیونکہ اس کی آنکھیں اور رویہ تم پہ ظاہر کر دیتا کہ میں کتنا غلط ہوں۔ یہ ناپسندیدگی نہیں بلکہ اس سے بھی اوپر کا جذبہ ہے۔ ارحم باقی سوزین کو لفظ نفرت سے تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا تھا، مگر اب اسے چونکہ سوزین کو آکانشا کے روبرو لے کر جانا تھا، اس کے گھر ٹھہرنا تھا، تو آکانشا کی نفرت اس پہ ویسے بھی عیاں ہو جانی تھی۔ میں اسی لیے تمہیں کبھی بتا نہیں پایا نور کہ آکانشا میری بہن ہے، کیونکہ اس بہن کی نفرت جب جب بھی تم اپنے لیے دیکھتی تو تم برداشت نہ کر پاتی۔ میں تمہیں نفرتوں میں نہیں جینے دینا چاہتا تھا، میں تمہیں صرف محبتوں میں رکھنا چاہتا تھا، اور آکانشا بھی تم سے کوئی تعلق نہیں بنانا چاہتی تھی، اور جب وہ تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی تھی تو پھر مجھ سے اس کا تعلق کیا ہے یہ جاننا کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ سو میں نے تم سے تمہاری خاطر ہی آکانشا اور اپنا رشتہ چھپایا، کیونکہ اگر بتا دیتا تو جس تکلیف سے اب تم گزر رہی ہو اس سے بہت پہلے گزر چکی ہوتی، بلکہ آج تک اسی تکلیف کو دل میں دبائے ہوتی۔ ارحم دھیرے دھیرے بول رہا تھا اور وہ لب بستہ کھڑی سن رہی تھی۔ وہ اسے چھپانے کا سب بتا رہا تھا، جبکہ سوزین کو اس کی باتیں ٹھیک ہی لگ رہی تھی۔ ارحم کی ایک بہن بھی ہے اور وہ اس سے نفرت کرتی ہے، یہ واقعی وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ تم کہتی تھی نا کہ کاش ارحم تمہاری بھی فیملی ہوتی، تم میرے پیرنٹس کو اپنے پیرنٹس اور میرے بہن بھائیوں کو اپنا بہن بھائی سمجھتی، تمہاری اپنوں سے محبت سمیٹنے کی چاہ پوری ہو جاتی۔ تم نے رشتوں کے معاملے میں بہت محرومی سہی ہے، اور یہ محرومی میرے رشتے پا کر پوری ہو جاتی۔ میں تمہاری یہ خواہش پوری کرنا چاہتا تھا مگر کر نہیں سکتا تھا کہ میرے رشتوں سے محبت کی بجائے نفرت پا کر تم مزید ٹوٹ جاتی، تمہاری محرومی پہلے سے بھی کئی گنا بڑھ جاتی۔ ارحم آج تفصیل سے اسے رشتے چھپانے کا سبب بتا رہا تھا، اور وہ مجبور تھا صرف سوزین کی وجہ سے، کیونکہ اسے تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ یہ جان کر سوزین کو ارحم اب کہیں بھی غلط نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ تکلیف واقعی وہ اٹھا رہی تھی۔ تمہاری بہن مجھ سے نفرت کرتی ہے، مجھ سے کوئی تعلق نہیں بنانا چاہتی، مگر کیوں؟ وہ شدید الجھن بھرے تاثرات لیے گویا ہوئی۔ اس کیوں کے پیچھے ایک لمبا اور کڑوا سچ ہے نور، جو شاید تم سہل نہیں پاؤ گی۔ بہتر ہے مجھ سے اس نفرت کی وجہ مت پوچھو، یا ابھی مت پوچھو، کیونکہ ابھی میں تمہیں وہ سچ نہیں بتا پاؤں گا۔ وہ ابھی سچ بتانے کی کنڈیشن میں نہیں تھا، اور بتانا چاہتا بھی تو یوں سڑک کنارے نہیں بتا سکتا تھا، کیونکہ ماضی کے پلندے کھول بیٹھا تو صبح یہی ہو جانی تھی۔ ابھی نہیں تو پھر کب بتاؤ گے ارحم؟ کب بتاؤ گے کہ میری ایسی کون سی خطا ہے، کون سا گناہ کیا ہے میں نے جو تمہاری بہن مجھ سے نفرت کرتی ہے؟ میں تو نہ اس سے ملتی ہوں، نہ اسے کوئی تکلیف پہنچاتی ہوں، نہ ہی ماضی میں میرا اس سے کوئی رشتہ رہا ہے، نہ کوئی بات، نہ کوئی میل ملاپ۔ آخر کب کہاں ایسے کون سی غلطی ہوگی مجھ سے جو میں اس کی نفرت کی حقدار بن گئی؟ سوزین نے تو اپنے سوتیلے ماں باپ کی نفرت بھی سہی تھی، سوتیلے بہن بھائیوں کی بھی سہی تھی، مگر اس نفرت کی تو ایک وجہ تھی، اور وہ یہ کہ وہ اڈاپٹڈ چائلڈ تھی۔ مگر آکانشا آخر اس سے نفرت کیوں کرتی تھی؟ اس کی کوئی وجہ سوزین کو نظر نہیں آتی تھی، اور وہ جاننا چاہتی تھی۔ تم سے کوئی خطا، کوئی گناہ نہیں ہوا، تمہاری کہیں بھی کوئی غلطی نہیں ہے نور، تم بے قصور ہو، فی الحال بس اتنا جان لو۔ ارحم نے اسے اندر سے ریلیکس کرنا چاہا، یہ بتا کر کہ وہ بے قصور ہے۔
کسی بے قصور سے کوئی نفرت کیسے کر سکتا ہے؟ خیر باقی کا سچ کب بتاؤ گے تم؟ جلد بتا دوں گا، وہ مختصر بولا۔ کہ اسے میں سچ سمجھوں یا محض بات کو موڑ دینا کیونکہ ہمیشہ مجھے ٹالتے آئے ہو؟ تمہارا آکانشا سے کیا رشتہ ہے یہ تو تم مجھ پہ آج بھی واضح نہ کرتے، اگر جو آج میں خود یہاں کر نہ جان لیتی۔ ارحم اسے ٹال رہا تھا یا واقعی سچ بتا دے گا، سوزین کو یقین چاہیے تھا۔ مجھے تھوڑا وقت دو نور، آئی پرومس میں تمہیں سب بتاؤں گا، تمہارے سبھی سوالوں کے سچ سچ جواب دوں گا، مگر اس وقت مجھے سکون چاہیے اور شاید تمہیں بھی۔ ایک سچ ہی بہت بھاری تھا کہ اس کی بہن نور سے نفرت کرتی ہے، اب اس کے بعد ایک دم سے باقی کے سچ وہ نہیں کھولنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تو عمر بھر سارے سچ اپنے سینے میں دفن کے رکھتا اور سوزین کو کبھی کچھ نہ بتاتا، مگر وہ جانتا تھا کہ وہ چپ رہ بھی جاتا تو زندگی کے کسی موڑ پہ وہ سبھی سچ آکانشا ضرور اس کے سامنے لے آتی، کیونکہ وہ نور کو تکلیف دے کر خوش تو ہو سکتی تھی مگر دکھی نہیں۔ اس لیے ارحم خود اپنے منہ سے سوزین کو سب بتا دینا چاہتا تھا، مگر ابھی ایک دم سے نہیں۔ اب میرے ساتھ گھر چلو، اس نے سوزین کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ کس گھر میں ارحم؟ جس گھر میں تمہاری بیوی کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جائے؟ میں کیسے جاؤں تمہاری اس بہن کے گھر جو مجھ سے نفرت کرتی ہے؟ سوزین کا دل گوارا نہیں کیا تھا۔ وہ میرا گھر ہے نور، وہ گھر آکانشا کا نہیں ہے۔ جب ہم نے اپنا گھر چھوڑا تو ہم اس گھر میں چلے آئے، یہ میرے ببی نے میرے لیے خریدا تھا۔ ہمارے خاندان میں ایسا ہی ہوتا تھا، لڑکی کو شادی سے قبل ہی الگ گھر دے دیا جاتا تھا، پھر چاہے وہ اس میں رہے یا پیرنٹس کے ساتھ، یہ اس کی مرضی پہ منحصر ہوتا تھا۔ ببی نے بھلے ہی وہ گھر میرے نام کیا تھا، مگر آکانشا کا بھی اس گھر پہ اتنا ہی حق ہے جتنا کہ میرا، اور میری بیوی ہونے کے ناطے تمہارا بھی اس گھر پہ اتنا ہی حق ہے جتنا کہ میرا۔ ارحم نے اس کی یہ غلط فہمی دور کی کہ وہ گھر آکانشا کا نہیں بلکہ اس کا ہے، یعنی اب اسے گوارا تھا اس گھر میں جانا جو اس کے شوہر کی ملکیت تھا، اس گھر سے اسے کوئی نہیں نکال سکتا تھا۔ ببی؟ مگر سوزین تو اس وقت کچھ اور ہی سوچ رہی تھی۔ ارحم نے کہا کہ ببی، اس نے اپنے ببی کا ذکر کیا تو سوزین کو وہ بچہ یاد آ گیا جو بار بار ارحم کو ببی کہہ رہا تھا۔ جب آکانشا تمہاری بہن ہے تو اس کا بیٹا تو تمہارا بھانجا ہوا، مگر وہ تمہیں ماموں کہنے کے بجائے ببی کیوں کہہ رہا تھا؟ سوزین ٹھٹکی، جبکہ اس کے سوال پہ اٹھنے والا ارحم کا کہکا بے ساختہ تھا۔ وہ اس لیے کہ انو آکانشا کا نہیں بلکہ میرا بیٹا ہے، میں اس کا ماموں نہیں ببی ہی ہوں۔ وہ ہنستا ہوا شرارت سے بولا، اس بات سے انجان کہ سوزین کے وجود پہ حیرت و تکلیف کا سایہ منڈلا اٹھا تھا۔ اس نے ایک دم سے بھیگتی آنکھیں لیے رنج و الم بھری نظروں سے ارحم کو دیکھا۔ کیا وہ واقعی سچ کہہ رہا تھا؟ ارے ارے رونے مت لگ جانا یار، مذاق کر رہا ہوں، انو میرا بھانجا ہی ہے، ہاں مگر میرے لیے بالکل میرے بیٹوں جیسا ہے۔ اس کے ٹپ ٹپ بہتے آنسو دیکھ کر ارحم جلدی سے اپنی ہنسی دباتا بولا، بات مت کرو تم مجھ سے۔ میں نروٹھے پن سے رخ پھیر گئی۔ اچھا سوری نا، اس نے سوری کرتے ہوئے اس کا رخ پھر سے اپنی جانب کیا۔ اگر ایسا ہے تو پھر وہ تمہیں ببی کیوں کہتا ہے؟ وہ الجھی ہوئی بولی۔ کیونکہ اس نے آج تک اپنے ببی کو نہیں دیکھا نور، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ انو باپ کی محبت و شفقت کو ترستا رہے۔ انو بہت چھوٹا سا تھا، ابھی بولتا بھی نہ تھا۔ جب اکثر آکانشا کو ببی اور ممی کی تصویر دیکھ کر روتا پاتا تو تب آکانشا اس چھوٹے معصوم بچے سے اپنے دل کا حال بیان کرتی تھی، جو اس کی باتوں کو نہ سمجھتا تھا نہ ٹھیک سے سنتا تھا۔ اس کی باتوں میں جو دو لفظ کامن ہوتے تھے وہ تھے ممی اور ببی۔ یہی وجہ تھی کہ جب انو نے آکانشا کو ممی کہنا شروع کیا تو مجھے ببی کہنا شروع کر دیا۔ مامی لفظ اسے تکلیف دیتا تھا کیونکہ اسے ممی یاد آتی تھی، تبھی اس نے انو کو ماما سکھا دیا۔ مگر میں تکلیف کے باوجود چاہ کر بھی انو کو ببی سے ماموں کہنا نہ سکھا پایا۔ میری بہت خواہش تھی میری اولاد مجھے ببی کہے، میری اپنی اولاد نہ سکے، مگر انو بھی تو میرے لیے سگی اولاد کی طرح ہی ہے، سو میں اسے چاہ کر بھی منع نہ کر پایا۔ بس تب سے اب تک میں اس کے لیے اس کا ببی ہی ہوں، اور یو نو واٹ، اسے لگتا ہے کہ ببی ماموں کو کہتے ہیں، ماما کے بھائی کو۔ آخر میں انو کی سوچ پہ ارحم ہولے سے ہنسا تھا، مگر سوزین مسکرا بھی نہیں پائی تھی۔ اس کی ڈیڈ کہاں ہے ارحم؟ وہ کیوں نہیں مسکرائی تھی کیونکہ وہ اس کے ڈیڈ کے متعلق سوچ رہی تھی، جبکہ اس کے سوال پہ ارحم کے جبڑے بھینچ آئے تھے، آنکھوں میں غصے بھرے تاثرات عود آئے تھے۔ چھوڑ کر چلا گیا وہ گھٹیا انسان میری بہن کو، وہ تنفر سے گویا ہوا، جبکہ سوزین کو یہ جان کر افسوس ہوا تھا۔ لیکن کیوں؟ اس نے وجہ جاننا چاہیے، کیونکہ کہا نا کہ وہ ایک گھٹیا انسان تھا۔ ارحم کے جواب سے واضح تھا کہ وہ اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ میں جانتا ہوں نور، تم نے اپنی زندگی میں بہت سے غم اٹھائے ہیں، بہت سی تکلیفیں سہی ہیں، مگر یقین کرو میری بہن نے تم سے کہیں گنا زیادہ غم دیکھے ہیں زندگی میں۔ زندگی کے بہت سے موڑ پہ بہت سی تکلیفیں اٹھائی ہیں، مگر پھر بھی ہمت سے حالات کا مقابلہ کرتی رہی ہے۔ تم کہتی تھی نا کہ ان 4-5 سالوں میں کوئی 40-50 بار اسپین جا چکا ہوں۔ میں اگر اپنی بہن کو ہر تھوڑے وقت بعد اپنے ساتھ کا احساس نہ دلاتا، اس کی ہمت بندھانے کے لیے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھنے نہ آتا، تو وہ برسوں پہلے ہی ٹوٹ چکی ہوتی۔ بہت مشکل ہوتا ہے اپنوں سے دور اکیلی لڑکی کے ایک بچے کے ساتھ بنا کسی مرد کے سہارے ایک کھوکھلی اور بے رنگ زندگی جینا۔ اس کے رنگ مجھ سے اور انو سے ہیں، ہم نہ ہوتے تو آج شاید وہ بھی نہ ہوتی۔ ہم سب ایک دوسرے کے ہونے سے تو ہیں نور۔ آج ارحم اسے آکانشا کی زندگی کی تلخیاں گنوا رہا تھا، جو کہ واقعی وہ سہتی آئی تھی۔ تم بھی سوچتی ہوگی نا
کہ کبھی میں اس کے تمہارے متعلق کیے تلخ میسج کے جواب میں کوئی تلخ جواب کیوں نہیں دیتا؟ وہ روبرو بھی تمہارے خلاف بولتی ہے تو میں اس پہ سختی کیوں نہیں کرتا؟ وہ پوچھ رہا تھا، جبکہ سوزین باقی ایسا سوچتی تھی، اس لیے اسے کچھ نہیں کہتا، کیونکہ وہ پہلے ہی یہ سمجھتی ہے کہ تم مجھے اس سے دور لے گئی ہو۔ میں تمہارے حق میں بولتا ہوں تو وہ تمہارے مزید خلاف ہو جاتی ہے، مگر ایسا نہیں کہ میں اسے ٹوکتا نہیں، بہت سمجھاتا ہوں کہ تم ایکسیپٹ کر لے، تم بہت اچھی ہو، مگر وہ بہت ضدی ہے۔ آخر کو خان کی اولاد ہے، ضدی تو ہوگی۔ آخر میں وہ ہولے سے ہنسا تھا۔ ان 40-50 چکروں میں کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا جب میں نے اس سے تمہارے متعلق بات نہ کی ہو، مگر ہر بات وہ جیت جاتی ہے اور میں ہار جاتا ہوں۔ اور یہ سچ تھا، آکانشا اپنی ضد کی پکی تھی۔ وہ سوزین کو اپنانا تو دور، اس کے ذکر تک سے نفرت کرتی تھی۔ اتنی نفرت تو کوئی کسی سے تبھی کر سکتا ہے جب کسی نے اس سے اس کا بہت ہی کوئی قیمتی اثاثہ چھین لیا ہو۔ کیا اسے لگتا ہے کہ میں نے تمہیں اس سے چھین لیا ہے؟ ارحم کی پہلی کہی بات سے تو سوزین ہی یہی اندازہ لگا پائی تھی۔ ہاں ایسا ہی ہے، ایسا ہی نہیں بلکہ ایسا بھی ہے، کہنا تو ارحم کو یہ چاہیے تھا، کیونکہ یہ ایک وجہ نہیں تھی۔ مگر میں نے تمہیں اس سے نہیں چھینا ارحم، وہ معصومیت سے بولی۔ ہاں مگر تم نے مجھے سے ضرور چھین لیا، تمہارا بننے کے بعد تو یہ ارحم جلال خود اپنا بھی نہیں رہا۔ وہ محبت سے سوزین کی گال پہ انگوٹھا پھیرتا بولا تو سوزین مدھم سا مسکرا دی۔ کیا وہ مجھے کبھی نہیں اپنائے گی؟ کیا اس کی نفرت کبھی ختم نہیں ہوگی؟ سوزین بھلا کب چاہتی تھی کسی کی بھی نفرت سمیٹنا، خاص کر ارحم سے جڑے رشتوں کی؟ ہو جائے گی، ایک دن ضرور ہو جائے گی، مجھے یقین ہے۔ وہ نہ ہی خود مایوس ہونا چاہتا تھا، نہ اسے کرنا چاہتا تھا۔ جیسے کہ تم جانتی ہو کہ میرے ڈیڈ اسپین کی جانے مانے بزنس مین تھے، بٹ ان کا آدھا بزنس پاکستان میں سیٹ تھا۔ بیسیکلی وہ پاکستان سے تھے۔ ان کی ڈیتھ کے بعد میں بھی اسپین سے دور پاکستان چلایا اور باقی بزنس کو بھی وہیں کمبائن کر لیا۔ آکانشا کو لگتا تھا مجھے کچھ وقت درکار ہے، تبھی دور چلا گیا ہوں، مگر واپس آ جاؤں گا، اور اسے بھی لگتا تھا کہ وہ مجھے واپس آنے اور بزنس واپس یہیں اسپین میں سیٹ کرنے کو منا لے گی۔ اور ایسا ہو بھی جاتا اگر میری زندگی میں تم نہ آتی۔ تم سے شادی کے بعد میں نے جو تھوڑا بہت ارادہ تھا واپس جانے کا، وہ بھی ترک کر دیا، اور آکانشا کے بارہا اصرار پر بھی انکار کرتا رہا۔ میرے انکار کی وجہ سے تم لگتی تھی، اسے لگتا ہے کہ تم مجھے اس سے دور رکھے ہوئے ہو، تمہاری وجہ سے میں واپس نہیں آنا چاہتا۔ یہ سب کچھ سچ تھا، مگر جب سوزین نے سمجھ لیا تھا کہ یہی وجہ ہو سکتی ہے آکانشا کی نفرت کی، تو ارحم بھی چاہتا تھا کہ سوزین بس اسی وجہ تک ہی محدود رہے، مزید وجوہات نہ تلاشے۔ ارحم نے اتنی تفصیل سے یہ سب اسی لیے بتایا تھا تاکہ سوزین سمجھے کہ بس یہی وجہ ہے آکانشا کی نفرت کی۔ بنا ملے، بنا وقت بتائے، بنا ٹھیک سے کسی کو جانے، کوئی کسی کے بارے میں اتنی غلط رائے کیسے قائم کر سکتا ہے؟ سوزین افسوس سے بولی، میں نے تمہیں تمہارے بہن سے ہرگز دور نہیں کیا، اور نہ ہی کرنا چاہتی ہوں، اور اگر میں ایسا کرتی بھی ہوں تو اس کے باوجود بھی کم از کم نفرت کے تو قابل ہرگز نہیں ہوں۔ اسے یہ نفرت بہت بری طرح چھپ رہی تھی۔ اب تمہارے ساتھ رہے گی نا تو دیکھنا، ضرور جان جائے گی کہ میری نور کتنی اچھی ہے، ساری بدگمانیاں چھوٹ جائیں گی۔ جو کام میرے الفاظ نہ کر سکے وہ کام تمہارا اخلاق کر دے گا، تمہارے ساتھ گزرا وقت ضرور اچھا نتیجہ سامنے لائے گا۔ ارحم نے فیصلہ کر لیا تھا آکانشا اور سوزین کو ایک ہی چھت تلے رکھنے کا، آکانشا کے دل سے اس کی نفرت ختم کرنے کا۔ یوں تو یہ کوشش وہ برسوں سے کرتا آیا تھا، مگر ناکام ٹھہرا تھا، مگر اب اس کوشش میں سوزین کو بھی شامل کرنا چاہتا تھا۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں، میں کسی کی بھی نفرت نہیں سمیٹنا چاہتی، میری ذات کسی کے لیے نفرت کا باعث ہو یہ مجھے گوارا نہیں ارحم۔ وہ آخری جملہ قطعی لہجے میں بولی۔ اور مجھے بھی گوارا نہیں کہ کوئی میری نور سے نفرت کرے، خاص کر میرے اپنے۔ جب تک ہم کسی کے ساتھ کچھ وقت نہیں بتاتے تب تک ہم اس کی اچھائیوں اور برائیوں کو ٹھیک سے جان نہیں پاتے۔ کسی کے منہ سے سننے اور آنکھوں سے دیکھنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ہمیشہ آکانشا میرے لفظوں کو جھوٹا قرار دیتی آئی ہے، مگر اب اپنی آنکھوں کو اسے سچا قرار دینا ہوگا۔ مجھے پوری امید ہے کہ تم آکانشا کو مکمل طور پہ غلط ثابت کر دو گی کہ تم نے اس کے بھائی کو اس سے چھین لیا ہے، کرو گی نا؟ ارحم نے پوچھا تو وہ اس بات میں سر ہلا گی، کوشش تو وہ کر ہی سکتی تھی۔ میری جان، ارحم لاڈ سے اپنے ساتھ لگاتا بولا۔ ارحم، چند لمحے خاموشی سے سرکے تو سوزین نے اسے پکارا۔ ارحم نے محض انکارا بھرا۔ جہاں تم نے 2 رشتے آج عیاں کر دیے ہیں، ایک اور رشتہ بھی عیاں کرو گے کیا؟ سوزین کو کوئی اور بھی یاد آیا تھا۔ کون؟ کس کے بارے میں جاننا چاہتی ہو تو؟ انجانے پن کی سلوٹیں ماتھے پہ سجے اس نے پوچھا۔ بیلا کون ہے؟ اس نے بنا کوئی تمہید باندھے اگلے ہی لمحے پھرتی سے سوال چھوڑا، جبکہ بیلا کے ذکر پہ بھی ارحم کی رگیں تن نہیں تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ بیلا نامی شخصیت بھی اس کے لیے ناپسندیدہ شخصیات میں سے ایک ہے۔ تمہیں بتایا تھا نا میں نے نور، وہ اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر مجھے وہ سب سچ نہیں لگتا جو تم نے کہا، کچھ تو چھپا رہے ہو تم۔ اسے بیلا کا تعارف بھی جھوٹا لگتا تھا۔ میں نے تم سے وعدہ کیا ہے نا نور کہ جلد تمہیں سب کچھ بتا دوں گا، سب رشتے ناطے عیاں کر دوں گا تم پہ، مگر ابھی میں بہت زیادہ ڈسٹرب ہوں، ابھی مجھ سے کوئی سوال جواب مت کرو، تھوڑا وقت دو مجھے۔ اس نے ریکویسٹ کی تو سوزین دوبارہ کوئی سوال نہ کر پائی، کیونکہ وہ واقعی بہت ڈسٹرب نظر آ رہا تھا۔ ٹھیک ہے،
मोना सही यही बता दो कि अनु अपने डैड को तो याद करता होगा, उनके बारे में सवाल तो करता ही होगा। सुजैन मौजू का रुख मोड़कर बच्चे की तरफ ले आई। नहीं, हाँ बस कभी कभी स्कूल के बच्चों के डैड को देखकर सवाल करता है कि मेरे डैड कहाँ हैं। अनु वाकई इतना नहीं पूछता था, हाँ मगर कभी नहीं पूछता था ऐसा भी नहीं था। तो फिर तुम लोग क्या कहते हो? यही कि उसके डैड बहुत दूर रहते हैं, वहीं जॉब करते हैं, हमारे साथ नहीं रहना चाहते थे, उन्हें अकेले रहना पसंद है। बस यही सब बहाने जो आकांक्षा बनाकर उसे टाल जाती है, वही मैं भी बना लेता हूँ। अब इतने छोटे बच्चे को सच तो बताने से रे। उसकी बात भी ठीक थी, और वो टल जाता है? सुजैन ने पूछा। पता है क्या नूर, जब कोई चीज़ या इंसान हमारी दस्तरस में आने के बाद हमसे दूर हो जाए तो उस दूरी की तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती, मगर जब कोई चीज़ या इंसान हमारी दस्तरस में आया ही ना हो तो उसकी तकलीफ या तो सिरे से होती ही नहीं या फिर बर्दाश्त के काबिल होती है। अनु ने अपने बाप का प्यार पाया ही नहीं, उसका लहजा, उसकी आवाज़, उसकी बातें सुनी ही नहीं, उसका चेहरा, उसकी मुस्कुराहट, उसका गुस्सा कुछ भी तो नहीं देखा। और जब वो जानता ही नहीं कि बाप कैसा होता है और उसका प्यार कैसा होता है, तो वो उसे याद क्यों कर करेगा? क्योंकि वो जिद करेगा कि उसे भी उसके डैड चाहिए। कभी कभी पूछता ज़रूर है, मगर टालने पर टल भी जाता है। और हमने तफसील से उसकी बात का जवाब दिया, जिसके बाद उस बारे में मज़ीद कुछ पूछने की ज़रूरत बाकी ही नहीं रहती थी। आकांक्षा ने दूसरी शादी क्यों नहीं की अरहम? क्यों वो अकेली रह रही है? अरहम ने वापसी को कदम उठाए तो उसके हमकदम होते हुए सुजैन ने पूछा, जबकि उसके सवाल से अरहम की आंखों में मिर्ची सी चुभ उठी थी। वो नहीं करना चाहती, अकेले रहना चाहती है और मैं उसे फोर्स नहीं कर सकता। अरहम ने जो सच था वही बताया। मगर ऐसे कैसे? वो सारी जिंदगी तनहा गुजारेगी? उसे किसी के साथ की कभी तो चाहत होगी, और फिर कब तक अनु को उसके डैड के मुतालिक टालती रहेगी? सुजैन को हमदर्दी हुई थी आकांक्षा से। जब एक बार कोई दिल में बस जाए ना नूर, तो उसे दिल से निकालना और फिर उस दिल में किसी और को बसाना आसान नहीं होता। आकांक्षा आज भी उसी बेवफा से दिल लगाए बैठी है, आज भी उस खबीस इंसान की जगह किसी और को नहीं देना चाहती। हालांकि मैं खुद भी यही चाहता हूँ कि वो जल्द किसी और का हाथ थाम ले, मगर जब भी उससे इस बारे में बात करता हूँ वो भड़क उठती है। मर्दों पर से उसका भरोसा उठ चुका है। उसकी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही मर्द है जिस पे वो खुद से भी ज़्यादा एतबार करती है, और वह मैं हूँ नूर। मेरे अलावा उसे सब गद्दार नजर आते हैं। बहुत समझाता हूँ उसे कि हर मर्द एक सा नहीं होता, मगर वो समझते ही नहीं। जब भी ये मौजू छेड़ता हूँ तो उसके ज़ख्म ताज़ा हो जाते हैं, और फिर रात भर वो होती है और उसका बंद कमरा। बस इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत कम इस बारे में उससे बात किया करूँ, वरना तो मुझसे ज़्यादा कौन चाहेगा कि मेरी बहन फिर से अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर ले। मगर वो अपनी पुरानी ज़िंदगी से निकलने को तैयार ही नहीं। अरहम के लहजे से आकांक्षा के लिए फिक्र छलक रही थी। सुजैन अरहम की बातों से अंदाज़ा लगा चुकी थी कि आकांक्षा को मोहब्बत में धोखा मिला है, उसके साथ बेवफाई हुई है, मगर वो इस बेवफा को आज तक भुला नहीं पाई। तुम परेशान मत हो अरहम, सब ठीक हो जाएगा एक दिन। सुजैन ने अरहम का हाथ थामते हुए कदरे दबाकर उसे उम्मीद भरा एहसास दिलाया, तो अरहम आज़र्दगी से मुस्कुरा दिया। अरहम, वो लोग अब घर के करीब आ चुके थे जब सुजैन ने उसे पुकारा। बोलो मेरी जान। अरहम ने चाहत भरी नज़रों से उसे देखते हुए पूछा। आई एम सॉरी अरहम। उसने नदामत भरी निगाहों से अरहम को देखते हुए उससे माफ़ी मांगी, और अरहम जानता था कि वो किस बात की माफ़ी मांग रही है। मुझे तुम्हारी माफ़ी नहीं, तुम्हारा एतबार चाहिए नूर। माफ़ी मत मांगो, बस मुझसे वादा करो कि आज के बाद मुझ पे किसी दूसरे तीसरे को लेकर शक नहीं करोगी। अरहम को उसकी माफ़ी नहीं बल्कि एतबार चाहिए था। आई प्रॉमिस, अब कभी तुम पे शक नहीं करूँगी, मगर तुम भी वादा करो कि तुम भी मुझे शक में मुब्तला करने वाली कोई हरकत नहीं करोगी। सुजैन ने झट वादा किया और बदले में उससे भी वादा लेना चाहा, तो उसके वादे पे अरहम बेसाख्ता हंस पड़ा। पहले कौन सी हरकतें की थी मैंने? उसने हंसते हुए पूछा। पूछो कौन कौन सी नहीं की थी। तुम्हारी एक एक हरकत ने मुझे शक में मुब्तला किया। और बर्जस्तगी से बोली। उसकी बात यह उसका आकांक्षा से छुपकर बात करना, छुप के मिलना बेला से बात करना, और वो नूरुलैन, वो भी तो किसी अधूरे तारुफ की बात कर रही थी। गर्ज बहुत कुछ था जिसके सबब वो अरहम से बदगुमान हुई थी। मेरी हरकतें चाहे जितनी भी मशकूक हो नूर, अगर तुम्हें मुझ पे एतबार है तो तुम चाह कर भी मुझ पे शक नहीं कर पाओगे। मुझे अपनी हरकतों से बाज आने की नहीं, बल्कि तुम्हें मेरे लिए अपना एतबार पुख्ता करने की ज़रूरत है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं तुम पे एतबार करता हूँ, अंधा एतबार। फिर चाहे तुम कोई भी मशकूक हरकत करो, मगर मुझे यकीन होगा कि मेरी नूर मुझे चीट हरगिज़ नहीं कर सकती। और हमने कदम रोके और उसके दोनों शानों को थामे उसे अपनी तरफ करता बोला, और उसकी बातें बजा थीं। ज़रूरत सुजैन को थी अपना यकीन पुख्ता करने की, क्योंकि उसका इकतबार खोखला था। शायद तुम ठीक कहते हो, वो धीरे से बोली। अब चलो अंदर चलते हैं। घर आ चुका था। आर यू श्योर अरहम कि मुझे अंदर जाना चाहिए? सुजैन ने जाने से कबल पूछना ज़रूरी समझा, क्योंकि अंदर मौजूद हस्ती उसका वजूद उस घर में नहीं देखना चाहती थी। पहली बार अपनी मर्जी से दाखिल हुई थी ना, तो आप मेरी मर्जी से दाखिल हो जाओ। जाना तो था ही, सो अरहम के कहने पे वो उसके पीछे चल पड़ी। आकांक्षा उसे पसंद नहीं करती थी। उसके दिल में जो भी था, नफरत या नापसंदीदगी,
اس سب سے ہٹ کے سوزین اگر اپنے اندر اس وقت جھانکتی تو اسے بہت اطمینان دکھائی دے رہا تھا، کیونکہ آج اس کا شک دھل چکا تھا۔ سچ جو بھی تھا سامنے آ چکا تھا، اور اس شک پہ ارحم اس سے خفا بھی بالکل نہیں تھا۔ تو وہ خود کو آج اتنے عرصے بعد بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی، کیونکہ شک کی گھٹائیں ہٹ چکی تھیں۔ آکانشا ارحم کی گرل فرینڈ یا بیوی نہیں بلکہ بہن تھی، یہ جاننے کے بعد سوزین سکون میں آ چکی تھی۔ یہ مرحلہ تو سر ہو چکا تھا، مگر اب اگلا مرحلہ تھا آکانشا کے گھر رہنا، اس کی نفرت سہنا اور اس نفرت کو محبت میں بدلنے کی کوشش کرنا۔ وہ جو پہلے کرسی کی پشت کو تھامے ہوئے تھے، اب اسی کرسی پہ اجاڑ حال سے بیٹھے ہوئے تھے۔ بستر مرگ پہ پڑا وہ شخص جس کی آنکھوں میں آنسو اور پچھتاوا واضح دکھائی دے رہا تھا، وہ آخر کیسے جھوٹ بول سکتا تھا؟ نہیں، وہ جھوٹا نہیں تھا، اس کا کہا حرف سچ تھا، مگر یہ سچ آغا فارس کو مار کے رکھ گیا تھا۔ اب تو آ گیا ہوگا یقین۔ مایا جو کب سے انہیں دیکھتی خاموش کھڑی تھی، اب بول اٹھی، جبکہ وہ گونگے بہرے بنے بیٹھے تھے۔ اس وقت انہیں جو محسوس ہو رہا تھا وہ تھا اس قیامت خیز حقیقت کا کھلنا، اور انہیں اندر ہی اندر چیختے جانا۔ واقعی ایک قیامت تھی جو ان پر آ کر گزری تھی۔ مایا فندی نے ٹھیک ہی کہا تھا، ان کی تو ساری زندگی واقعی ایک جھوٹ نکلی، زندگی نہیں بلکہ ان کی ذات جھوٹ نکلی، ان کے اپنے جھوٹے نکلے اور باقی اپنے مظلوم اور انجانے۔ کہو اب کیا کہتے ہو، یہ اب کچھ بچا ہی نہیں کہنے کو۔ مایا ان کے روبرو آ کھڑی ہوئی تھی، اور واقعی وہ کچھ بولنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ ان کی سماعتوں میں ایک مردانہ آواز گونج رہی تھی، کسی اپنے کے جملے جو ان سے نہیں بلکہ کسی اور سے کہے گئے تھے، مگر انہیں اچھی طرح یاد تھا کہ انہوں نے سنے تھے اور دہلیز کے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر سنے تھے۔ ایک کے بعد ایک جملہ ان کی سماعتوں میں باز گشت کر رہا تھا، اور وہ آخری جملہ اور آخری لفظ انہیں جو وہ ساری زندگی نہیں سمجھ پائے تھے، وہ آج انہیں سمجھ میں آ گیا تھا۔ مایا جھوٹ ہو سکتی تھی، وہ بیمار شخص جھوٹا ہو سکتا تھا، مگر کیا وہ شخص بھی جھوٹا ہو سکتا تھا جس کے الفاظ برسوں پہلے آغا فارس نے سنے تھے؟ نہیں، وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا تھا، مگر کاش کہ وہ جھوٹا ہوتا۔ کاش، بلکہ کاش یہ سب کچھ جو آج ان کی سماعتوں نے سنا، یہ جھوٹ ہوتا۔ یہ سب ایک برا خواب ہوتا جو آنکھ کھلنے پہ ٹوٹ جاتا۔ وقت گزر رہا تھا، اور وہ پچھلے 10 منٹ سے ہنوز لب جوڑے خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے۔ مایا فندی گھڑی کی ایک ایک سوئی کو سرکتا دیکھ رہی تھی، ایک ایک پل گن رہی تھی۔ 10 منٹ کی مہلت کے بعد اس نے انہیں مزید 5 منٹ کی مہلت دی، تب بھی وہ کچھ نہ بولے تو وہ خود بول اٹھی، 2 آپشنز رکھ رہی ہوں تمہارے سامنے، ایزل چاہیے یا اس کی بربادی۔ وہ بولی، مگر صرف اتنا ہی، جو حقیقت تم سے تمہاری گواہی چھین چکی ہے۔ سوچو اگر یہ تمہاری بیوی کے آگے آ جائے تو؟ نہ صرف بیوی بلکہ… وہ نہ جانے کیا کچھ بول رہی تھی، جبکہ اس کا ہر لفظ آغا فارس کو ہلائے جا رہا تھا۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ حقیقت ایزل تو کیا کسی کے بھی سامنے نہیں آنی چاہیے۔ بولو، ایزل یا بربادی؟ اس نے پھر سے اپنا سوال دہرایا تو اب کہ انہوں نے سر اٹھا کر آتش فشاں نگاہوں سے مایا کو دیکھتے ہوئے لب ہلائے۔ ایزل، اور کوئی بھی ہوتا تو شرط لگاتا کہ 100% انہیں ایزل کا ہی انتخاب کرنا تھا۔ اب مجھ سے پوچھو کہ مایا فندی تم کیا چاہتی ہو؟ وہ سینے پہ بازو باندھتی فاتحانہ لہجے میں بولی، کیا چاہتی ہو تم مایا فندی؟ اس کا نام انہوں نے اتنے تنفر سے ادا کیا تھا کہ مایا کا دل اس لہجے پہ پل بھر کو واقعی جل کر راکھ ہوا تھا، مگر وہ اس جلن کو نظر انداز کرتی مسکرائی اور دونوں ہاتھ کرسی کی پشت پر دائیں بائیں ٹکائے آغا فارس پہ جھکتی بولی، تم؟ سوزین نے جب پہلے اس گھر میں قدم رکھا تو اسے کوئی بے چینی، کوئی ویرانی محسوس نہیں ہوئی تھی، مگر اب جب وہ دوبارہ اس گھر کی دہلیز پار کر رہی تھی تو یہاں اسے عجیب سی وحشت ٹپکتی محسوس ہوئی۔ بیٹھ جاؤ نور۔ ارحم نے اسے لاؤنج میں ہی صوفے پہ بیٹھ جانے کو کہا تو وہ خاموشی سے بیٹھ گئی، جبکہ اپنے کمرے میں موجود آکانشا نے ان دونوں کے آنے کی آہٹ اور ارحم کا اسے بیٹھنے کی پیشکش کرنا سب سنا تھا۔ تم بیٹھو، میں بس ابھی آتا ہوں۔ وہ اسے بیٹھنے کو بول کر کس کے پاس جانے والا تھا سوزین اچھی طرح جانتی تھی، تبھی لب بستگی سے سر جھکا گئی، جبکہ یہ جان کر کہ وہ اس کے پاس آ رہا ہے آکانشا انو سے بولی، انو آپ اپنے کمرے میں جاؤ، ہری اپ۔ وہ مستحکم لہجے میں بولی تو انو جو اپنا ٹیب لیے بیٹھا تھا اس سمیت کمرے سے نکل گیا۔ وہ ابھی نکلا ہی تھا کہ ارحم کمرے میں چلا آیا اور دروازہ بند کرتا اس کے روبرو ہوا۔ کیوں لایا ہو اسے یہاں؟ آکانشا اسے دیکھتے ہی بولی، اور کہاں لے کے جاؤں؟ جہاں میں ہوں گا میری بیوی بھی وہیں ہوگی۔ ارحم کی سادہ لہجے میں کہی گئی بات آکانشا کا دل جلا کر راکھ کر کی۔ تمہاری یہ بیوی مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتی، میں اس کا وجود ایک لمحے کے لیے بھی اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتی۔ نکالو اسے یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں خود اسے دھکے دے کر نکالوں۔ آکانشا جو بیڈ پہ بیٹھی تھی اٹھ کھڑی ہوئی اور دھمکیاں میں اس لہجے میں بولی، پہلی بات تو یہ کہ یہ میرا گھر ہے، اور دوسری بات کہ میری بیوی بھی اتنی ہی عزت کی حقدار ہے جتنی کہ تم۔ ارحم نے واضح کیا کہ یہ گھر اس کا ہے اور اس کی بیوی کی بھی اسی طرح عزت کی جائے جس طرح ارحم آکانشا کی یا سوزین آکانشا کی کرتی ہے۔ کیا کہا تم نے؟ تمہارا گھر؟
आकांक्षा को गोया सदमा पहुंचा था उसकी इस बात से। तो अब तुम मुझ पे इस घर की मलकियत का भी हक जताओगे? मेरा वो मतलब नहीं था आकांक्षा, उसका वाकई वो मतलब नहीं था। तुम्हारा यही मतलब था, ठीक है। अगर ये तुम्हारा घर है ना तो रहो तुम और तुम्हारी बीवी यहाँ, मैं और मेरा बच्चा चले जाते हैं यहाँ से। उसने सिर्फ धमकी नहीं लगाई थी, वो वाकई जाने लगी थी जब अरहम जल्दी से उसकी राह में हायल हुआ। क्या करी हो तुम आकांक्षा, पागल मत बनो। अरहम ने उसका रास्ता रखा। पागलपन तो तुमने किया है उस औरत को इस घर में लाकर, मगर मैं तुम्हें बता रही हूँ अरहम, इस घर में या तो वो रहेगी या फिर मैं। वो दरवाजे की तरफ इशारा करती आखिर में अपनी तरफ इशारा किए फैसला कुन लहजे में बोली, कोई कहीं नहीं जाएगा इस घर से। नूर भी यहीं रहेगी और तुम भी। मैंने कह दिया तो बस कह दिया, अब मस्जिद जाने के मुतल्लिक कोई बात ना सुनूं मैं। अरहम कदरे सख्त और दो टोक लहजे में बोला तो आकांक्षा खून के घूंट पीक कर रह गई। तुम उसे कहीं और भी लेकर जा सकते थे, क्यों लाए हो यहाँ? क्यों इम्तिहान लेना चाहते हो मेरे ज़बत का? क्यों मुझे अज़ियत से दो चार करना चाहते हो? वाकई आकांक्षा यूं मुंह उठा के बच्चे को लेकर कहीं नहीं जा सकती थी, मगर अरहम तो सुजैन और अपना कहीं भी बंदोबस्त कर सकता था। देखो आकांक्षा, मैं बहुत सोच समझ के उसे यहाँ लाया हूँ। मैं जानता हूँ तुम उसे पसंद नहीं करती, उसके साथ एक छत तले रहना तुम्हें गवारा नहीं, मगर मेरी जान, जब तक तुम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहोगी तो एक दूसरे को जानोगी कैसे? अरहम उसे शानों से थामता प्यार से समझाने वाले अंदाज में गोया हुआ। तुम नूर को लेकर मुकम्मल बदगुमान हो और मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ दिन उसके साथ गुजारो ताकि तुम्हारी सारी बदगुमानियां धुल जाएं। वो बहुत अच्छी है, कोई दिखावा, कोई नफरत, कोई बोगस नहीं उसके दिल में। उसका दिल बहुत साफ है, तुम उसके साथ एक बार मोहब्बत से पेश आकर तो देखो। वो गुजारिशाना अंदाज लिए बोला। मोहब्बत में फुट, आकांक्षा ने जहर खंद लहजे में कहते हुए अरहम के हाथ झटके। दिल से ना सही, मेरी खातिर ही सही, मगर कम से कम एक बार कोशिश तो करो उसके साथ अपना रवैया अच्छा करने की। आराम हनोस वही अंदाज अपनाए हुए था। न आज न कल, मैं ये कोशिश सारी जिंदगी नहीं करूंगी। वो कुछ समझने को तैयार न थी। आकांक्षा प्लीज मेरी खातिर, अरहम ने फरियाद की। कभी नहीं, उसका फैसला अटल था। अरहम ने उसे जिद से हटता ना देख ठंडी आह भरी और बोला, ठीक है, अगर तुम ये कोशिश नहीं करना चाहती तो कम से कम ये कोशिश ज़रूर कर लेना कि जब जब वो तुम्हारे रूबरू हो तुम अपनी ज़ुबान का जहर उस पर ना उगलो। बेहतर है खामोशी एहतियार किए रखो। दो टोक लहजे में कहता वो आकांक्षा से मजीद कुछ कहे सुने बिना कमरे से निकल आया, जबकि सोफे पे बैठी सुजैन ने बंद दरवाजे के बावजूद भी आकांक्षा के चिल्लाने की आवाज़ ज़रूर सुनी थी कि क्यों लाए हो उसे यहाँ, निकाले उसे यहाँ से, इससे पहले कि मैं खुद उसे धक्के देकर निकालूं। जान, और हमें गहरी सांस भरकर खारिज करता खुद को नॉर्मल रखने की सही करता उसके पहलू में आ बैठा। हम वापस कब जाएंगे अरहम? वो बैठा ही था कि सुजैन ने संजीदगी भरे लहजे में इस्तफसार किया। अरहम को कुछ कुछ अंदाजा हो गया था कि थोड़ा बहुत तो सुजैन ने सुन ही लिया है। अभी तो आई हो नूर, और अभी ही जाने की बात करने लगी? अभी हम कहीं नहीं जा रहे। वो खोखली मुस्कुराहट लिए बोला, तो फिर कब जाएंगे? वो भी नहीं रहना चाहती थी यहाँ जहाँ उसे जलते फिरते नफरत भरी नजरों का सामना करना पड़े। शायद पूरा महीना ना जाए। अरहम के पूरा महीना कहने पे सुजैन की आंखें हैरत से फैल गईं। वो इतने दिन भला कैसे इस घर में रहेगी जहाँ उसका वजूद अनचाहे वजूद की हैसियत रखता हो? पूरा महीना? तुम मजाक कर रहे हो ना? उसने बेयकीनी से पूछा। मैं मजाक नहीं कर रहा, हम महीने भर के लिए आउटिंग पे जा रहे थे ना, सो बस समझो कि हम आउटिंग पे आए हैं। तुमने तो स्पेन भी ठीक से नहीं देख रखा। ये महीना हम यहाँ घूम फिर कर गुजारेंगे, मगर अभी कुछ दिन मैं रेस्ट करना चाहता हूँ। अरहम ने उसे याद दिलाया कि उसका महीना भर के लिए ऑफिस से ऑफ है, जो कि आउटिंग के लिए किया था। सुजैन कुछ न बोली, बस चुप रही। कह भी क्या सकती थी। अब चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाता हूँ, इतना लंबा सफर करके आई हो, थक गई होगी। अब रेस्ट करो तुम। वो उठा और हाथ बढ़ाकर उसे भी उठाता एक कमरे में ले आया। पहले सिर्फ ये कमरा था, मगर अब से ये हमारा है, आओ। उसने कहा तो वो जो कमरा देख रही थी दहलीज से अंदर चलिए। कमरा काफी बड़ा और पुरताइश था, मगर इतना नहीं जितना उसके पाकिस्तान वाले घर का कमरा था। लेट जाओ नूर। और हमको बार बार खुद उसे कभी आने कभी बैठने और कभी लेटने का कहना पड़ रहा था। नींद तो आनी नहीं थी, मगर फिर भी वो चुपचाप लेट गई। थक तो मैं भी बहुत गया हूँ आज। वो भी उसके बराबर लेट चुका था और उसे अपना एक बाजू पेश किया था। सुजैन बिना कुछ कहे उसके बाजू पे सर रखी और फिर कितनी ही देर उसे यूं ही एक ही पोजीशन में गुजर गई। जान, तकरीबन 10 मिनट बाद अरहम ने उसे पुकारा, मगर वो कुछ ना बोली तो वो उसे सोता हुआ समझ के अपना बाजू धीरे से उसके सरतले से निकालता उठ खड़ा हुआ और दबे कदम चलता कमरे से निकल गया। वो निकला तो सुजैन ने सर घुमाकर दरवाजे की तरफ देखा। वो उसकी पुकार के जवाब में खामोश इसलिए थी ताकि वो उसे सोता समझकर पुरसुकून हो जाए, मगर वो उसे सोता समझ के कमरे से जा चुका था और वो कहाँ गया था सुजैन अच्छी तरह जानती थी। वो अपना सर झुकाए बालों को सख्ती से मुट्ठियों में जकड़े यूं बैठे थे जैसे अपना सब कुछ लुटा चुके हों। कुछ तो था जो पूरी तरह हार चुके थे, यूं जैसे वो बहुत ही कीमती शय हो, बल्कि कीमती शय ही तो थी
جو آج انہوں نے گنوا دی تھی۔ ایک امانت تھی جس میں وہ خیانت کر چکے تھے، اور اس خیانت کے بعد وہ خود سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہے تھے۔ وہ اپنا بیگانہ ہوتا وجود لیے بیٹھے تھے جب اس خالی کمرے میں ٹک ٹک کی آواز گونجی۔ یہ مایا فندی کی ہیلز کی آواز تھی جو قریب سے قریب تر ہوتے جا رہی تھی، جبکہ یہ ٹک ٹک آغا فارس کو اپنے دماغ پہ ہتھوڑے برساتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ ایسے ہتھوڑے جن سے انہیں اپنے دماغ کی ایک ایک رگ سے خون رستہ محسوس ہو رہا تھا، اور وہی خون ان کی آنکھوں میں بھی اتر آیا تھا۔ آواز قریب سے قریب ہوتی ان کے بالکل قریب آ کر تھم چکی تھی۔ وہ اس کی موجودگی کو واضح محسوس کر سکتے تھے، اور ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ پاس کھڑے اس وجود کو آگ لگا کر راکھ کر ڈالیں جس نے ان سے ان کی بے حد قیمتی شے چھین ڈالی تھی۔ مگر وہ شاید تھی کیا؟ کیسا محسوس کر رہی ہے فارس حیات اپنی بیوی سے بے وفائی کرنے کے بعد؟ خاموشی کو چیرتے صفاق الفاظ اٹھے تو یعنی وہ شے کوئی اور نہیں بلکہ وفا تھی جو وہ گوا چکے تھے، بلکہ ان سے زبردستی چھینی جا چکی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایزل سے بے وفائی کر چکے تھے۔ اپنی بیوی سے محبت و وفا کا دعویٰ کرنے والا آج کسی دوسری عورت کے پیچھے اسی بیوی سے بے وفائی کر بیٹھا۔ فارس، تمہارے دعوے تو بڑے کھوکھلے نکلے۔ وہ ان کا جھکا سر دیکھتی اپنی فتح پر گردن اکڑاتی بولی تو اسی لمحے آغا فارس نے سر اٹھایا تھا۔ انہوں نے سر اٹھایا تو ایک لمحے کے لیے ان کی سرخ انگارہ لہو ٹپکاتی آنکھوں پہ مایا فندی جیسی نہ ڈر عورت بھی لرز کر رہ گئی۔ خوف کی لہر وجود میں سرسرا سی گئی تھی۔ کیوں لگ رہا تھا یہ شخص اس کھڑی کھڑی کو ان آنکھوں سے ہی بسم کر ڈالے گا، اس کا واقعی حشر نشر بگاڑ کر رکھ دے گا۔ مبارک ہو مایا فندی، ہوگی تم اپنے مقصد میں کامیاب، مل گئی تمہیں فتح۔ بلکہ نہیں، یہ سب کرنے کے بعد بھی تم شکست خوردہ ہی ہو، کیونکہ تم فارس حیات کو کبھی فتح نہیں کر پاؤ گی، کبھی نہیں کر پاؤ گی مایا فندی۔ ان کا ایک ایک لفظ مایا فندی کو اس کے اوقات یاد دلا رہا تھا جو ان کی نظر میں اس کی تھی۔ وہ زہریلے پن سے دبا دبا سا پنکارے تھے۔ مجھے خود کو فتح یاب کرنا بھی نہیں تھا فارس، مجھے تو بس تمہیں شکست خوردہ دیکھنا تھا، اور میری یہ دیرانہ خواہش آج پوری ہو گئی۔ آج تم مایا فندی کے ہاتھوں کی کٹ پتلی بننے کے بعد بری طرح شکست حاصل کر چکے ہو۔ خود کو غور سے دیکھو، یوں لگ رہا جیسے اپنا سب کچھ ہار چکے ہو، سب کچھ۔ وہ تمسخرانہ لہجے میں گویا ہوئی۔ میں ہار کر بھی جیتا ہوا ہوں مایا، کیونکہ میری جیت میری ایزل ہے، اور میں اپنی ایزل کو کبھی نہیں ہار سکتا۔ جو تم چاہتی تھی وہ میں نے کر دیا، اب میری ایزل میرے حوالے کرو۔ وہ مستحکم لہجے میں بولے، اتنی جلدی بھی کیا ہے میری جان، 2 گھڑی میرے پاس بھی تو بیٹھو، مجھ سے چند دل کی باتیں کہو اور سنو، کچھ پیار بھری باتیں اور کچھ پیار بھرے لمس کی چھیڑخانیاں کرنے کا تو وقت فراہم کرو۔ یہ کہتی ہوئی وہ آغا فارس کے گود میں جا بیٹھی اور اس گردن پہ ہاتھ پھیرنے لگی۔ یہاں سے اٹھو اور ہاتھ ہٹاؤ اس سے پہلے کہ میں تمہارا ہاتھ کلائی سے جدا کر ڈالوں۔ وہ بہت ضبط سے بولے، تو مجھے نہیں روک سکتے فارس حیات، یہ بات کبھی بھولنا مت کہ تمہاری ڈور اب میرے ہاتھوں میں ہے۔ میں کسی بھی وقت تمہیں تمہارے قیمتی رشتوں سے محروم کر سکتی ہوں، اس لیے مجھے دھمکی لگانے سے پہلے سوچ لیا کرو تو ہی اچھا ہے۔ وہ بظاہر تو مسکرا کر بولی تھی، مگر اس کے لفظ ان کو تماچے مارنے کو کافی تھے۔ اب مجھے میرا وقت دو، اس کے بعد تم اپنی ایزل کو لے جا سکتے ہو، اور اگر مجھے میرا وقت نہ دیا تو ایزل کو یہاں سے تم لاکھ کوشش کے باوجود بھی نہیں لے جا سکے گے۔ وہ دھمکیاں میں اس لہجے میں بولی، تمہیں جو چاہیے تھا وہ دے تو چکا ہوں، اب مزید کیا چاہتی ہو مجھ سے؟ وہ تنفر سے بولے۔ ان سے ایک لمحے کے لیے بھی اس عورت کا وجود برداشت نہ تھا جس سے انہیں نفرت تھی۔ شدید کراہیت محسوس ہو رہی تھی اس کے وجود سے، انہیں گھن آ رہی تھی، نہ صرف مایا سے بلکہ اپنے آپ سے بھی، اور بھی بہت کچھ چاہیے۔ وہ مانی ہیزی سے کہتی ان کی گردن پہ اپنی شدتوں کے نشان چھوڑنے لگی، جبکہ یہ سچ تھا کہ آغا فارس اس قدر مجبور تھے کہ اسے روکنے کی ہمت بھی نہیں رکھتے تھے۔ کاش میں تمہیں جان سے مار سکتا مایا، کاش مجھے ایک خون معاف ہوتا تو یہیں اسی لمحے میں تمہارا قتل کر دیتا، اور خدا کی قسم اپنے ہاتھوں کو تمہارے خون سے رنگنے پہ مجھے رتی بھر افسوس نہ ہوتا۔ وہ زہر خند لہجے میں بولے تو مایا بھی زہریلی مسکراہٹ لیے پیچھے ہٹی، مگر افسوس کہ یہ کاش حقیقت کا روپ دھارنے سے رہا۔ وہ اپنی اس بات سے انہیں مزید بے بسی کا احساس دلا گی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس وقت تم اور میں ایک دوسرے کے پاس ہیں، بلکہ بے حد پاس، بس یہ یاد رکھو، باقی سب بھول جاؤ۔ وہ مخموریت سے کہتی ان کے لبوں پہ جھکنے کو تھی جب آغا فارس نے اسے بازو سے جھٹکا دیتے ہوئے پرے کیا، مجھے میری بیوی چاہیے ابھی اور اسی وقت، ورنہ خدا کی قسم میں تمہیں سچ میں گلا گھونٹ کر مار ڈالوں گا۔ وہ ایک دم سے دھاڑ اٹھے تھے، اور دھاڑ بھی ایسی کہ مایا تو مایا، پورا کمرہ ان کی دھاڑ سے لرز اٹھا تھا۔ مایا نے ان کے آنکھوں میں دیکھا جہاں واقعی اس وقت وحشی پن اترا ہوا تھا۔ ان سے کچھ بعید نہ تھا کوئی بھی آہنی شے اٹھا کر اسے دے مارتے یا واقعی اس کا گلا گھونٹ ڈالتے۔ گھر کی پچھلی جانب بنے کوارٹرز میں سے تیسرے کوارٹر میں تمہیں تمہاری بیوی مل جائے گی، اسے لو اور یہاں سے یوں نکلو کہ یہاں آنا اور جانا تمہیں تمہاری آخری سانس تک نہ بھول پائے۔ وہ بھی دبے دبے غصے سے پھنکاری تو آغا فارس نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بنا دروازے کی طرف دوڑ لگا دی، لاؤنج پار کیا اور باہر آ کر گھر کی پچھلی جانب رخ موڑا۔
قدم ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکے تھے، وہ بھاگتے ہی چلے جا رہے تھے اور کمرے سے کوارٹرز تک کا یہ مختصر سفر بھی انہیں صدیوں پہ محیط لگ رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ایزل ان سے ہزاروں صدیوں کے فاصلے پہ موجود ہو۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ اڑ کر اس کے پاس پہنچ جائیں، اسے باہوں میں لیں، اسے خود میں بھینچ کر جی بھر کر محسوس کریں، اس کا حال دیکھیں وہ کیسی ہے، اسے چپ کروائیں، اسے کہیں کہ رو مت ایزل، میں آ گیا ہوں۔ مگر جیسے ہی وہ اس کوارٹر کے روبرو پہنچے جس کے اندر ان کی ایزل تھی، ان کے قدم بے ساختہ زنجیر ہو گئے، ایک دم سے یوں تھم گئے جیسے انہیں چلنا بھول گیا ہو۔ یوں لگ رہا تھا جیسے زمین کے اندر سے دو ہاتھ نکل آئے ہوں جنہوں نے ان کے پیروں کو اپنی پکڑ میں لے لیا ہو۔ انہوں نے بہت کوشش کی قدم اٹھانے کی، مگر اٹھا نہ پائے، اور وہ بھلا کیوں نہیں اٹھا پا رہے تھے؟ کہ اس لیے کہ وہ ایزل کے سامنے کس منہ سے جائیں گے، کیسے سامنا کریں گے اس کا، کیسے نظریں ملائیں گے ایزل سے؟ وہ تو اپنی ہی نظروں سے گر چکے تھے، تو پھر کیسے یہ نظریں لے کر اس کے سامنے جائیں گے؟ اپنے جس وجود سے انہیں گھن آ رہی تھی، اس وجود کو کیسے ایزل کے پاس لے کر جائیں گے؟ کیسے ایزل کو اس وجود میں بھینچیں گے جس سے نفرت محسوس ہو رہی تھی؟ اس وقت وہ اس بے بس پیاسے کی مانند تھے جو کنواں کے بالکل پاس کھڑا ہو، مگر اس کے ہاتھ پیر زنجیروں سے ایسے جکڑے جا چکے ہوں کہ وہ چاہ کر بھی اس کنویں کا پانی نہ پی سکتا ہو، بس پیاسی نگاہوں سے اس کنویں کو تکتا ہی رہے۔ اور آگا فارس بھی ایزل کے بالکل پاس پہنچ کر اس منزل کو ترسی اور بے بسی نگاہوں سے دیکھتے ہی جا رہے تھے جس کے پار ان کی ایزل مقید تھی، چاہ کر بھی اندر نہیں جا پا رہے تھے۔ انہیں گزرا وقت بارہا یاد آ رہا تھا جس میں وہ مایا کے ساتھ تھے۔ ابھی کچھ وقت پہلے ہی کی تو بات تھی جب ان پہ زندگی کا ایسا بڑا انکشاف ہوا تھا کہ وہ کچھ وقت کے لیے تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھے تھے۔ وہ اس وقت ایزل کی وجہ سے تکلیف میں تھے، بلکہ وجہ کچھ اور بھی تھی۔ وجہ وہ راز تھا جو مایا نے ان پر بلاسٹ کی صورت میں عیاں کیا تھا، ایسا بلاسٹ جس نے نہ صرف ان کے جسم کے چیتڑے کیے بلکہ ان کی روح تک کو گھائل کر ڈالا تھا۔ وہ ایزل کے سامنے اس لیے نہیں جا پا رہے تھے کہ انہوں نے آج ایزل کا مان توڑ ڈالا تھا، اس کے اعتبار کو بری طرح ٹھیس پہنچائی تھی۔ انہوں نے ایزل سے کیا اپنا وعدہ توڑ ڈالا تھا، آج انہیں بہت بڑے خوف سے نواز دیا گیا تھا، اور یہ نوازش انہیں قطعی نہیں چاہیے تھی۔ وہ چھٹکارا پانا چاہتے تھے اس خوف سے، اور چھڑوا بھی لیتے، مگر وہ خوف کا نہیں بلکہ خوف دلانے والی کا وکٹم بنے تھے۔ وہ ایک کٹ پتلی بن گئے تھے اور اس کٹ پتلی کی چابی مایا فندی کے ہاتھوں میں دے آئے تھے۔ اب مایا ان کو جس پل چاہے رسوا کر سکتی تھی۔ وہ اپنی ذات پہ کھلے بھید کا دھچکا ابھی تک سہ نہیں پا رہے تھے، سارے ضبوط ہونے کے باوجود بھی دل ابھی بھی چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ فارسی جھوٹ ہے، سب من گھڑت کہانی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ مگر ان کے جھٹلانے سے سچ بدل نہیں سکتا تھا۔ وقت لمحہ لمحہ سرک رہا تھا، انہیں اس بند دروازے کے روبرو کھڑے نہ جانے کتنے ہی پل گزر گئے تھے جب بادلوں کی جنگ اچانک سے شروع ہو گئی۔ رات بارش برسی تھی تو آج بھی موسم کافی خوشگوار تھا۔ شام سے پہلے تک تو ہلکی ہلکی دھوپ تھی، مگر اب شام کا اندھیرا پھیلنے کے بعد پھر سے گھٹائیں چھا چکی تھی، بلکہ اب تو رات ہو چکی تھی، 8 سے اوپر کا وقت ہو رہا تھا۔ بادلوں کا شور ایک دم سے اٹھا تو آگا فارس بھی یکدم سے ہوش میں آئے۔ قدم ابھی بھی وہیں جمے ہوئے تھے جب بارش بھی ایک دم سے برسنا شروع ہو گئی۔ بارش کے موٹے موٹے قطرے چند لمحوں میں ہی ہر چیز کو بھگوتے چلے گئے، یہاں تک کہ کھلے آسمان تلے کھڑے آگا فارس بھی اس بارش میں بھیگتے چلے گئے۔ میں نے کہا کہ تمہاری بیوی بہت جلد تمہاری ناجائز اولاد کو جنم دینے والی ہے۔ مایا فندی کے الفاظ ان کے سماعتوں میں بازگشت کرتے انہیں اذیت سے دوچار کر رہے تھے۔ زندگی تو اب برباد ہوگی جب تمہارے کالے کرتوت پوری دنیا کے سامنے کھلیں گے، تمہارے ساتھ ساتھ اس مظلوم کو بھی ذلت سہنی پڑے گی۔ بیچاری اپنے کردار پر نہ جانے کس کس کی اٹھی انگلیاں برداشت کرے گی۔ یہ الفاظ سماعتوں میں گونجنے تھے کہ آگا فارس کا وجود بے ساختہ خوف سے جھرجھری بھر کے رہ گیا۔ ایزل یا اس کی بربادی؟ وہ ایزل کو چن چکے تھے اور انہیں ہر حال میں ایزل ہی کو چننا تھا، مگر وہ خود کو کہیں بہت پیچھے چھوڑ آئے تھے۔ ایزل کو تو پال گیا تھا مگر خود کو وہ آج کھو آئے تھے۔ اس وقت جو شخص کھلے آسمان تلے کھڑا تھا وہ آگا فارس نہیں تھا۔ میں تمہیں کرسی پیش کرنا چاہوں گی فارس، کیونکہ اب جو راز میں تمہاری ذات پر عیاں کرنے والی ہوں اسے سننے کے بعد تم اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں رہ پاؤ گے۔ اور پیروں پہ کھڑے رہنا تو اب بھی دشوار ہو رہا تھا۔ وہ پیروں پہ کھڑے ہونے کے باوجود بھی بری طرح بارہا اوندھے منہ گرتے جا رہے تھے۔ صرف 10 کوڑے ماروں گی تمہیں، صرف 10 کوڑے۔ مگر آگا فارس کو لگ رہا تھا کہ اس نے 10 نہیں بلکہ 100 کوڑے تے مارے ہوں۔ حقیقی کوڑوں سے بھی شاید انہیں اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنی ان لفظی کوڑوں کی تکلیف انہیں مارے جا رہی تھی۔ بارش مزید زور پکڑ چکی تھی اور وہ ابھی تک ان کوڑوں کی تکلیف کو اپنے وجود سے اٹھتا محسوس کر رہے تھے، مگر انہیں فی الحال ہر تکلیف کی ایک طرف رکھ کے ایزل کو بچانا تھا، نہ جانے وہ اندر کس حال میں تھی۔ اپنے حفاظوں میں لوٹتے ہی انہوں نے ساری سوچوں کی فی الوقت ترک کرتے ہوئے دروازے کی طرف دوڑ لگا دی، حالانکہ یہ سوچیں ایک لمحے کے لیے بھی ترک کی جانے والی نہیں تھی۔ انہوں نے ہینڈل گھما کر دروازہ کھولنا چاہا، مگر یہ کوشش رائے گئی کیونکہ دروازہ چابی سے لاک تھا، شاید مایا نے کر رکھا تھا۔ اس وقت وہ واپس مایا کے پاس جانے میں وقت برباد نہیں کر سکتے تھے اور نہ ہی اس عورت کی دوبارہ شکل دیکھنا چاہتے تھے۔
انہوں نے پوری قوت لگاتے ہوئے 2 سے 3 بار اپنا دایاں رخ دروازے سے مارا تو تیسری بار میں دروازے کا لاک اپنی جگہ سے اکھڑ کر رہ گیا۔ چوتھی بار انہوں نے ایک ہی وار کیا تو دروازہ پورے کا پورا کھل گیا۔ نہ صرف دروازہ بلکہ ان کی آنکھیں بھی پوری کی پوری کھل چکی تھی، کیونکہ سامنے ایزل کرسی پہ رسیوں سے بندھی گردن ایک طرف ڈھل بھی ہوش پڑی تھی۔ پہلے تو انہوں نے محض تصویر میں دیکھا تھا، مگر اب روبرو اس کی یہ حالت دیکھ کر ان کی جان حلق کو آئی تھی۔ ایزل! وہ تڑپ کر اسے پکارتے ہی کہ جسم میں اس تک پہنچے اور اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھر کر سیدھا کرتے ہوئے تھپتھپانے لگے۔ ایزل، آنکھیں کھولو، دیکھو میں آ گیا ہوں۔ وہ تفکر بھرا لہجہ لیے اسے پکار اور تھپتھپا رہے تھے۔ ایزل میری جان، دیکھو تمہارے آگا آ گئے ہیں، آنکھیں کھولو میرا بچہ۔ ان کی آواز لڑکھڑا رہی تھی، لہجہ بھیگ رہا تھا۔ کسی خدشے کے تحت انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے ایزل کی نبض چیک کی تھی۔ نبض بہت ہی سست رفتار سے چل رہی تھی۔ ایزل آگا کی جان! ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنی پکار سے اسے ہوش میں لے آئے۔ وہ اسے پکار رہے تھے مگر وہ بددستور ہوش و حواس سے بیگانہ رہی تو انہیں اسے ہوش دلانے کو پہلے خود ہوش کرنا پڑی۔ انہوں نے اس کا چہرہ چھوڑتے ہوئے جلدی سے اس کی رسیاں کھولنا شروع کر دی۔ ہاتھوں، پیروں، بازو، حتیٰ کہ سینے سے کندھوں تک بھی اسے رسیوں کی نظر کر رکھا تھا کہ وہ ذرا بھر بھی اپنے وجود کو حرکت نہ دے پائے۔ نہ جانے کس بات کا بدلہ لیا تھا مایا نے اس سے۔ محض اس کے ہاتھ پیر باندھ دیے جاتے تو بھی وہ یہاں سے فرار نہیں ہو سکتی تھی، مگر مایا نے اسے دوہری اذیت سے نوازا تھا کہ اپنے وجود پہ ان رسیوں کی قید سے ایزل کی سانسیں اکھڑتی رہی تھی۔ خدا تمہیں غارت کرے مایا افندی! آغا فارس نے ایزل کے وجود کو رسیوں سے آزاد کرنے کے بعد اس کے بازوؤں، پیروں اور کندھوں پہ رسیوں کے سبب پڑے سرخ نشانات کو دیکھتے ہوئے بے ساختہ مایا افندی کو بددعا دی تھی۔ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا ایزل، کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ انہوں نے ایزل کے پسینے سے تر وجود کو اپنے باہوں میں اٹھایا اور تیز قدم اٹھاتے کمرے سے باہر نکلے۔ باہر نکلتے ہی انہوں نے اپنی رفتار مزید بڑھا دی۔ کمرے سے باہر تک کا راستہ کافی لمبا تھا، جس کے سبب ایزل کا پسینے سے تر وجود آدھے سے زیادہ بارش کے پانی سے بھی بھیگ چکا تھا۔ گاڑی ان کی باہر ہی کھڑی تھی اور گاڑی کی چابی بھی اجلت میں اندر ہی لگی رہ گئی تھی۔ انہوں نے ایزل کو پچھلی سیٹس پر لٹایا اور خود گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اس موسلا دھار بارش سے بھیگی سڑک پر برق کی تیزی سے چڑھا دی۔ مایا فندی کے کہے کے مطابق وہ واقعی اس گھر میں رکھا پہلا اور آخری قدم کبھی نہیں بھول سکتے تھے۔ آج کا دن بلکہ آج کی شام انہیں شاید ساری زندگی نہیں بھولنے والی تھی۔ ارہم کمرے میں لوٹا تو سوزین کو جاگتا پایا۔ وہ بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھی نہ جانے کن سوچوں میں غرق تھی کہ ارہم کی موجودگی کو بھی محسوس نہیں کر پائی تھی۔ نور! ارہم اس کے برابر اپنی جگہ پر آ کر بیٹھا اور اسے پکارا تو وہ چونکی۔ اور چونکتے ہوئے ہنکارا برا، تم سوئی نہیں؟ مجھے لگا سو چکی ہو۔ وہ تو اسے سوتا چھوڑ کر گیا تھا۔ ہاں بس آنکھ کھل گئی، نئی جگہ ہے نا تو نیند ہی نہیں آ رہی۔ سوزین کی بات بھی ٹھیک تھی، نیند نہ آنے کی 2 وجوہات تھیں، ایک تو نئی جگہ اور دوسرا لامتناہی سوچے۔ 1-2 دن میں عادت ہو جائے گی، ابھی تو پورا مہینہ ہم یہی ہیں۔ اور میں کوشش کرتا ہوں تمہیں سلانے کی۔ ارہم نے اسے اپنے قریب آنے کا کہا۔ میں چھوٹی بچی ہوں کیا ارہم؟ وہ بے جان سے مسکراہٹ لیے بولی۔ بالکل، وہ جھٹ سے بولا، ابھی ایک چھوٹے بچے کو سلا کر آ رہا ہوں اور اب اس چھوٹی بچی کو بھی باہوں میں بھر کر سلانے کا دل چاہ رہا ہے۔ وہ شرارتی انداز میں بولا۔ تم پریشان ہو ارہم؟ سوزین بغور ارہم کا چہرہ دیکھ رہی تھی جو بھلے ہی بار بار مسکرا رہا تھا مگر اس کی مسکراہٹ بے حد کھوکھلی تھی اور چہرے پہ پریشانی بھرے تاثرات دکھائی دے رہے تھے۔ میں تمہارے لیے پریشان ہوں، جانتا ہوں کہ تم کن سوچوں میں گھری ہوئی ہو۔ گو کہ وجہ کچھ اور بھی تھی ارہم کی پریشانی کی، مگر وہ فی الحال بتانا نہیں چاہتا تھا۔ تم نے کبھی بھول کر بھی ذکر نہیں کیا ارہم کہ آکانشا تمہاری بہن ہے، کبھی کوئی اشارہ تک نہ دیا۔ یہی وجہ تھی کہ میں غلط گمان کرتی تھی۔ سوزین اپنے کیے شک پر شرمندہ تھی مگر اسے ارہم سے بھی شکوہ تھا کہ بھول کر بھی کوئی اشارہ تک نہیں دیا تھا۔ وجہ تمہیں بتا چکا ہوں نور، سب کھول کر تمہارے سامنے رکھ دیا ہے۔ ارہم صفائی میں کچھ نہیں بولنا چاہتا تھا۔ صحیح کہا تم نے، اب حقیقت واضح ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ ایک اور حقیقت بھی کہ تمہاری بہن مجھے شدید ناپسند، بلکہ نہیں، وہ تو نفرت کرتی ہے مجھ سے۔ یہی بات تھی جو سب سے زیادہ سوزین کو کھل رہی تھی۔ میری نور سے کوئی نفرت کر ہی نہیں سکتا، رہی آکانشا تو یہ صرف وقتی جذبہ ہے نور، پہلے کی بات اور تھی، تب تم اس کے ساتھ نہیں تھی تو وہ بھی بہت سے غلط گمان رکھے ہوئے تھی، مگر اب تم اس کے ساتھ رہو گی تو دیکھنا یہ جذبہ کیسے محبت میں بدل جائے گا۔ ایسا ہی کچھ ارہم نے اسے پہلے بھی کہا تھا۔ تم اس کے اور انو کے بارے میں مزید کچھ بتاؤ نہ ارہم، یہاں رہنا ہے تو ان دونوں کے بارے میں سب معلوم ہونا چاہیے۔ تم نے کہا آکانشا ہاسپٹل میں جاب کرتی ہے تو کتنے عرصے سے وہ جاب کر رہی ہے اور انو کو اس دوران کون دیکھتا ہے؟ وہ یہاں واقعی اکیلی رہتی ہے، اپنی جاب، گھر اور بچہ سب کیسے مینج کرتی ہے؟ سوزین کی سوچوں کا محور اس وقت بس آکانشا ہی بنی ہوئی تھی۔ پہلے میرے پاس آؤ، پھر سب بتاتا ہوں۔ ارہم نے اپنی باہیں وا کرتے ہوئے اسے اپنے پاس بلایا تو وہ آگے کے ہو کر ارہم کے سینے پر سر ٹکا گئی۔ ارہم نے اس کے اطراف اپنی باہیں آئل کی اور آکانشا کی روٹین لائف کے متعلق بتانے لگا۔ اس نے اپنے کریئر کا آغاز کب کیا، کس وقت ہاسپٹل جاتی ہے، کب آتی ہے، انو کو کون سنبھالتا ہے اور انو کیا کرتا ہے، اسے کیا پسند ہے، گز چھوٹی چھوٹی سبھی باتیں بتاتا چلا گیا۔ ڈاکٹر، میری بیوی کیسی ہے؟ ڈاکٹر روم سے نکلی ہی تھی کہ بینچ پہ بیٹھے آغا فارس پھرتی دکھاتے اٹھ کر ان کے پاس آئے۔ شی از فائن۔
डॉक्टर ने इत्मीनान भरी मुस्कुराहट लिए कहा तो अगा फारिस ने भी सुकून की सांस खारिज की। और और मेरा बच्चा कैसा है? तकलीफ तो तब पहुंचेगी फारिस जब उसकी उस हालत के सबब तुम दोनों का बच्चा इस दुनिया में आने से कबल ही अगले जहां पहुंच जाएगा। उन्हें अपने बच्चे की भी फिक्र सता रही थी। बेफिक्र रहे, माँ और बच्चा दोनों ठीक है। डॉक्टर ने अच्छी खबर सुनाई तो आगा फारिस ने बेसाख्ता अल्लाह का शुक्र अदा किया। मैं अपनी बीवी से मिलना चाहता हूँ। उनकी नज़रें बेचैन थी एजल को देखने के लिए, वो उसके पास जाना चाहते थे। यूं तो वो अभी होश में नहीं है, मगर आप उनसे मिल सकते हैं। डॉक्टर ने इजाज़त दी। उसे होश कब तक आएगी? जाने से कबल उन्होंने पूछा। आ जाएगी कुछ देर तक। इतना कहकर डॉक्टर आगे बढ़ गई, जबकि आगा फारिस कमरे में दाखिल हुए तो कितनी ही देर तक कदम दरवाजे से ही जकड़े रहे। हालांकि वो बेहोश थी, फिर भी वो अपने आप से इस कदर नादम थे कि उसके सामने नहीं जा पा रहे थे। मगर कितनी देर, कब तक खड़े रहते यहाँ? उसके करीब जाना तो था ही। सो कदम उठाते उसके पास चले आए और नजरें अजल के चेहरे पर टिका दी। वह न जाने कितनी रोई थी कि उसके आंसुओं के निशान अभी भी उसके गाल पे महसूस हो रहे थे। बाल बिखरे हुए थे और चेहरा लट्ठे की मानिंद सफ़ेद पड़ा था। गुजरे कुछ घंटे एजल पे बहुत भारी थे और इन घंटों में गुजरी अजियत उसके मुकम्मल वजूद से छलकती नजर आ रही थी। जरा सी देर में ही वह कितनी कमज़ोर और बीमार से नजर आने लगी थी। उसका मुरझाया हुआ चेहरा देखकर आगा फारिस को अपना दिल छलनी होता महसूस हुआ। मुझे माफ़ कर दो एजल, माफ़ कर दो मेरी जान। वो हाथ जोड़े उसके कदमों में बैठ के और न जाने कब आंखों में आंसू भी ठहरे थे। मैं अपना कहा पूरा ना कर सका। मैं तुमसे किया वफा का वादा निभा ना सका। मैंने सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है और मरते दम तक सिर्फ तुम ही से मेरा रुआ रुआ मोहब्बत करता रहेगा। भले ही मैं मजबूर था और दिल आज भी तुमसे वफा का दावेदार है, मगर तुम्हारी नज़र में ये बेवफाई है। यकीनन ये बेवफाई है। ओ इज़ल, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ माफ़ कर देना अपने आका को। तुम्हारे आका मजबूर हो गए मेरी जान। सिर्फ तुम्हारे हाथी तुमसे किया वादा तोड़ डाला मैंने, सिर्फ तुम्हारे हाथी। हाँ, ये तो सच था कि उन्होंने जो भी किया था वो मजबूरी में किया था और उनकी मजबूरी सिर्फ उनकी बीवी थी, उनकी एज़ल। आई एम सॉरी जान, आई एम रियली सॉरी। उन्होंने उसके सर पड़ते पैरों को छूते हुए कहा और तभी एक आंसू टूटकर एज़ल के पैरों पे लकीर छोड़ता गया। बाहर कोई आया है क्या? 8:30 हो रहे थे और सब डिनर की टेबल पे मौजूद थे जब मुकर्रब ने बाहर होने वाली बेल के सबब चावलों की डिश टेबल पर सजाती मुलाजमा से पूछा। जी साहब, रानिया बेटी आई है। उसने पलटने से कबल जवाब दिया। वाह जी, आज तो बेटी आई है मेरी। मुकर्रम बड़े खुश हुए क्योंकि रानिया की जब से शादी हुई थी वो बस एक ही बार आई थी। ना ही साहिर उसे कहीं आने जाने देता था और ना ही इतना लंबा सफ़र करके रानिया रोज़ रोज़ यहाँ आ सकती थी। मैं मिलकर आती हूँ उससे। नरमीन तो बेटी के आने का सुनकर पुरजोश होती फौरन से मिलने को उठ खड़ी। बैठ जो बेगम, खाने का वक्त है, रानिया को यहीं बुला लेते हैं। जाओ उससे कहो आके हमारे साथ खाना खा ले। सबके जाके मिलने से बेहतर था वो उसे यहीं बुला लेते, मिल भी लेते और सब इकट्ठे बैठकर खाना भी खा लेते। शादी के बाद पहली बार हमारे साथ खाना खाएगी रानिया। कसम से मैं तो रानिया की खाली कुर्सी देखकर बेहद आजर्दा हो जाती हूँ। नरमीन बोली, मगर आज वो उस कुर्सी पर रानिया का वजूद देखने को मचल रही थी। तुम्हें तो कहा था बेगम कि शादी के बाद बेटी को इसके ससुराल समेत दावत में बुलाया जाता है। तुम भी कर लो दावत, मगर तुमने मेरी बात न सुनी, न ही अमल किया। मुकर्रम मुस्कुराते हुए उन्हें याद दिला रहे थे। अरे सुन भी लिया था और अमल भी करने को थी। ये तो रानिया ने ही मना कर दिया था कि वो लोग हनीमून के लिए जा रहे हैं। उसके बाद दोबारा बात की, तब भी कहने लगी कि थकावट उतरे तो लगाएगी चक्कर। मैं तो इसे इंतजार में बैठी रही कब आपकी बेटी बताए कि जिस दिन आना चाहती है उस दिन की रख लूं दावत, मगर उस बात को भी महीना हो गया। अब तो शादी को भी इतने महीने हो चुके हैं, इतनी लेट दावत कौन करता है भला। नरमीन ने अभी तक दावत ना होने का सबब रानिया को करार दिया। दावत तो दावत होती है बेगम, खाना ही खिलाना है ना तो वो बंदा जब मर्जी खिला दे। शादी की दावत का नाम देना जरूरी तो नहीं, ऐसे ही इन्वाइट कर लेना। क्या सोचता होगा हमारा दामाद भी कि उसके ससुरालियों ने अभी तक उसे खाने पर बुलाया ही नहीं। बाबा ठीक ही कह रहे हैं मामा, आजकल में ही बुला लें दावत पे। बल्कि रानिया आई है ना तो उसी से बात कर लें कि कब बुलाना है उसे और उसके ससुराल वालों को। कब से खामोश बैठा अल्तमश भी बोल उठा। उसने भी मुकर्रम की हाँ में हाँ मिलाई। वो अभी बात कर ही रहा था जब दरवाजे पे आहट हुई। वो रानिया थी जो बिगड़े मूड के साथ डाइनिंग रूम में दाखिल हुई थी। कोई ज़रूरत नहीं किसी की भी दावत करने की। उसने आते ही सुर्ख झंडा लहराया। उसका अंदाज ऐसा था कि मुकर्रम और नरमीन जो चेहरे पे खुशी लिए उससे मिलना चाहते थे, उठते उठते रह के। कोई ज़रूरत नहीं ये सोचने की कि आपका दामाद क्या सोचेगा, क्योंकि आपके दामाद को तो अपनी ज़ात से निकल के किसी दूसरे की ज़ात के बारे में सोचने की फुर्सत ही नहीं। उसे बस अपनी ज़ात से मतलब है, बाकी सब जाएं भाड़ में। वो आग बगोला बनी खड़ी थी, जबकि उसके ऐसे अंदाज पे बाकी सब भी अपनी जगहों से उठ खड़े हुए, क्योंकि उसका लहजा और उसकी बातें बता रही थी कि वो अपने घर से नाखुश होकर यहाँ आई है। क्या बात है रानिया, इतना गुस्सा किस बात का है? साहिर से कोई झगड़ा हुआ है क्या? पहला सवाल नरमीन की तरफ से उठा था। झगड़ा? रानिया तमस्कराना अंदाज में बोलती हंसी।
جھگڑا اس سے کیا جاتا ہے جس پہ ہمارے غصے کا کوئی اثر ہو، مگر آپ کے داماد کو میری کسی بات سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ اسے بس اپنے کاموں سے مطلب ہے، اپنے دوستوں سے، اپنے گھومنے پھرنے سے۔ میں اور میرا وجود اس کی نظر میں رتی بھر اہمیت نہیں رکھتے۔ میرے پلے سے باندھنے کے لیے آپ کو یہ خود غرض انسان ہی ملا تھا۔ انسان نہیں بلکہ روبوٹ ہے وہ تو۔ اس کے دل میں کسی دوسرے کے لیے کوئی احساس ہی نہیں۔ رانیہ لال ببو کا چہرہ لیے بولے جا رہی تھی۔ ہوا کیا ہے رانیہ؟ ایسا کیوں کہہ رہی ہو تم؟ التمش اس کے پاس آ کھڑا ہوا اور اس کی شانے پہ ہاتھ رکھتا اپنے انگت سے پوچھنے لگا۔ تم سے کچھ پوچھا ہے رانیہ، جواب دو۔ اس کی خاموشی پہ اب کے مکرم بولے۔ کیا جواب دوں؟ کیا یہ کہ وہ شادی کر کے ایک بیوی نہیں بلکہ ملازمہ لایا، ہر چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے نوکر موجود ہیں، پھر بھی مجھے آواز دیتا ہے میں اس کے دوستوں کے لیے کھانے بناؤں، اس کے کپڑے پریس کروں، اس کی وارڈروب سیٹ کروں، اس کے لیے کھانا لگاؤں، مگر بدلے میں مجھے کیا ملا؟ بس اس کا غصہ، اس کی نظر اندازی۔ جب دیکھا منہ اٹھا کر باہر نکل پڑتا ہے سیر سپاٹوں پہ، مجھے جھوٹے منہ تک نہیں لگاتا، نہ کہیں لے کر جاتا ہے نہ کہیں جانے دیتا ہے، قید کر کے رکھتی ہے مجھے وہاں۔ گھر ہوتا ہے تو بس موبائل، لیپ ٹاپ اور بھائی بھابھی اور ان کے بچے۔ میں تو کوئی ڈیکوریشن پیس ہوں جسے نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ یہی وقت ہے بس آپ کی بیٹی کی۔ وہ تلملا اٹھی تھی مکرم کے سوال پہ اور پھر خاصی تفصیل سے جلے دل کے پھپھولے پھوڑے تھے۔ رانیہ بیٹا، کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ شوہر ہے وہ تمہارا۔ اس کے منہ اٹھا کر نکل پڑنے والی بات کچھ زیادہ ہی بدتمیزی کے دائرے میں آتی تھی، جس پہ مکرم بولے۔ شوہر ہے تبھی اب تک برداشت کر رہی تھی، ورنہ جس طرح کا وہ میرے ساتھ سلوک کرتا ہے، میرا ایک لمحہ بھی اس کے ساتھ رہنا مشکل ہے۔ رانیہ کی باتیں اور انداز بتا رہے تھے کہ وہ اچھی خاصی لڑائی بلکہ تماشا کر کے آ رہی ہے۔ رانیہ بیٹا، کوئی ایسا ظلم نہیں کیا اس نے تمہارے ساتھ جو تم اتنا باویلا کر رہی ہو۔ شادی کے بعد مرد کی ساری توجہ کی حقدار اس کی بیوی نہیں ہوتی بلکہ اس کی باقی کی فیملی اور عزیزوں کا اقارب بھی ہوتے ہیں، اور ویسے بھی یہاں وہ صرف کچھ وقت کے لیے آیا ہے۔ اسے یہاں سب کے ساتھ وقت گزارنے دو، واپس جا کر تو اس کی ساری توجہ تمہیں پر ہوگی۔ اور رہی بات کاموں کی، تو شوہر کے کام بیوی کی ہی ذمہ داری ہوتے ہیں۔ شوہر کے کام کرنے سے بیوی نوکر نہیں بن جاتی۔ اب اپنی ماں کو دیکھ لو، میرے سارے کام وہی کرتی ہے، یہاں تک کہ التمش کے کاموں کا بھی ذمہ تمہاری ماں پر ہی ہے۔ جب اس کی بیوی آئے گی تو یہ ذمہ داری وہ اٹھائے گی۔ بیٹا، بیوی شوہر کی خدمت کرتی ہی اچھی لگتی ہے، نہ کہ اسے بدزبانی کرتی۔ باقی میں بات کروں گا اس سے کہ تمہیں بھی وقت دے، نئی نئی شادی ہوئی ہے، تم دونوں کی ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارو، ایک دوسرے کو سمجھو۔ میں کروں گا بات اور سمجھ جائے گا وہ، مگر پہلے تمہیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مکرم نے نہ صرف رانیہ کو سمجھایا بلکہ ساحر سے بات کرنے کا بھی ارادہ کیا۔ سمجھ ہی نہ جائے وہ آپ کی بات، رانیہ ہوں والے انداز میں بڑبڑائی۔ تم اب اس کی مرضی سے آئی ہو یا خود چلی آئی ہو؟ اور آئی کیسے ہو؟ التمش نے پوچھا۔ فلائٹ لے کر آئی ہوں، اور جب اسے میری خوشی، میری مرضی کی پرواہ نہیں تو میں کیوں کروں اس کی اجازت کی فکر؟ اس کے الٹے جواب سے التمش کو معلوم ہو گیا کہ وہ بنا اس کی مرضی سے آئی ہے۔ دیکھو رانیہ، تمہارا اس سے جو بھی جھگڑا صحیح، مگر تمہیں اس کی اجازت کے بغیر نہیں آنا چاہیے تھا۔ التمش کو یہ ناگوار گزرا تھا۔ التمش ٹھیک کہہ رہا رانیہ، تمہارے جو مسئلے مسائل ہیں اس بارے میں ہم بات کریں گے ساحر سے، مگر تم یوں لڑ جھگڑ کے چلی آئی ہو تو اب امید مت رکھنا کہ وہ تمہیں لینے آئے گا، تمہیں خود ہی جانا پڑے گا۔ نرمین بولی۔ نہیں آتا تو نہ آئے ماما، مجھے ویسے بھی اب وہاں نہیں جانا، رہے اپنے بھائی بھابھی اور دوستوں کے ساتھ۔ رانیہ ناک سے مکھی اڑاتی بولی۔ وہ بھی اپنی ضد میں بیٹھا رہے گا اور تم بھی، تو کیسے چلے گا؟ وہ تمہیں نہ لینے آیا تو ہم بھی اسے کچھ کہنے والے نہیں بن سکتے، کیونکہ تم اپنی مرضی سے آئی ہو، یعنی اس کی مرضی کے خلاف۔ اس نے بھیجا ہوتا تو ہم اسے کچھ کہنے والے بنتے۔ رانیہ جلد باز ان معاملات کی سمجھ نہیں رکھتی تھی، مگر نرمین تو رکھتی تھی نا۔ سسرال میں 30-31 سال گزارے تھے انہوں نے، وہ بھی شروع میں ایسا ہی کرتی آئی تھی، مکرم سے لڑ جھگڑ کے اپنے گھر چلی جایا کرتی تھی۔ 1-2 بار تو مکرم انہیں منا کر لے آئے، مگر جب روز روز کا ان کا یہی کام ہو گیا تو مکرم نے بھی انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیا۔ نرمین نے جب دیکھا کہ اب ان کا شوہر ان کے پیچھے نہیں آیا کرے گا، انہیں منانے، اور گھر والے بھی انہیں ہر وقت سمجھاتے رہتے ہیں کہ یوں جھگڑ کے مت آیا کرے، تو انہوں نے خود ہی اپنے اندر سدھار پیدا کر لیا تھا۔ مگر اب وہی بے وقوفیاں ان کی بیٹی بھی کر رہی تھی، جس پہ انہیں تو سمجھانا ہی تھا۔ ماما ٹھیک کہہ رہی ہیں رانیہ، اس طرح نہیں آنا چاہیے تھا تمہیں، تمہاری شادی کو وقت ہی کتنا ہوا ہے اور تم لڑ کر یہاں آ گئی ہو۔ صبح میں تمہیں واپس چھوڑاؤں گا اور جو بات کرنی ہے کر آؤں گا۔ التمش نے اسے ابھی اسی وقت کا نہیں کہا تھا، وہ چاہتا تھا رات گزر جائے پھر صبح اسے چھوڑ آئے، کچھ وہ آئی بھی اتنی دور کا سفر کر کے تھی۔ تم نے اسے سمجھانا ہے تو شوق سے سمجھاؤ، مگر میں کہیں نہیں جاؤں گی، وہ ہٹیلے پن سے بولی۔ رانیہ پپو، اس سے قبل التمش بولتا اور مکرم اسے اشارے سے روکتے، تبھی حالہ چلیے جو پہلے ہاتھ منہ دھو کے کپڑے چینج کر رہی تھی، اس نے آتے ہی رانیہ کو دیکھ کر خوشگواریت سے پکارا۔ گو کہ رانیہ سے اس کا کوئی دلی لگاؤ نہیں تھا، کوئی اچھا وقت نہیں گزرا تھا، مگر پھر بھی اتنے عرصے بعد اسے گھر دیکھ کر حالہ کو خوشی ہوئی تھی۔ رانیہ پپو، حالہ اسے پکارتی ہوئی اس کے ساتھ آ لگی، اس کے لہجے میں محبت تھی۔ آئے ہائے، تم کہاں سے آ کے چپک گئی، ہٹو پیچھے۔ رانیہ نے اسے بازو سے پکڑ کے پرے دھکیلا تو حالہ کا دل اس سلوک پہ فوراً سکڑ کے رہ گیا۔ بری بات رانیہ،
وہ اتنے پیار اور خوشی سے تم سے مل رہی ہے، اس کا دل تو مت توڑو۔ مکرم نے نرمی سے اسے ڈپٹا۔ اس کی لاڈ پیار آپ ہی اٹھائیں، مجھے کوئی شوق نہیں اس سے ملنے کا، نہ ہی اس کا دل رکھنے کا، وہ شفاقیت سے بولی۔ اگر لاڈ پیار نہیں کر سکتی تو دل بھی مت دکھایا کرو کسی کا، معصوم بچی کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے ویسے تمہیں۔ التمش حالہ کو اپنے ساتھ لگاتا بولا، یہ معصوم بچی تمہاری ہے نا، تو تم ہی جتاؤ اس سے لاڈ پیار، میرے پاس اتنا فالتو وقت نہیں جو میں اس کا دل رکھنے میں صرف کروں۔ وہ گڑ کر بولی، بحث مت کرو رانی، اپنے کمرے میں جاؤ۔ یہاں غلط رانیہ تھی، تبھی مکرم نے التمش کے بجائے اسے ٹوکا اور یہاں سے چلے جانے کا کہا، تو وہ بھی پیر پٹکتی وہاں سے نکل گئی۔ میں دیکھتی ہوں اسے۔ نرمین بھی اس کے پیچھے چل پڑی۔ حالہ گڑیا، آپ اپسٹ مت ہو، دراصل رانیہ پپھو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے نا، اس لیے بس تھوڑی اریٹیٹ ہو رہی ہیں۔ التمش رونے والی صورت بنائے کھڑی حالہ سے بولا، وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتی ہیں میرے ساتھ۔ اس کی آواز رند آئی تھی۔ ایسا نہیں ہے حالہ، خیر چھوڑو، آپ آؤ کھانا کھاؤ میرے ساتھ۔ التمش بھی جانتا تھا کہ ایسا ہی ہے، مگر وہ کہہ نہ پایا، مجھے نہیں کھانا۔ وہ التمش کا ہاتھ جھٹکتی ڈائننگ روم سے نکل گئی، جبکہ التمش حیران کھڑا رہ گیا۔ حالہ بہت بدلتی جا رہی تھی۔ وہ جو پہلے اس کی سب باتیں مانتی تھی اب ضد کرنے لگی تھی اور جواب بھی دینے لگی تھی۔ پاپا، آپ نے دیکھا حالہ کیسے انکار کر کے گئی ہے، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ حالہ کتنی فرمانبردار تھی۔ مجال ہے جو میری کسی بات کے خلاف جاتی، مگر اب کوئی بات نہیں سنتی۔ التمش اپنی حیرت ظاہر کیے بنا نہ رہ سکا۔ جب کسی کی کوئی بات پوری نہ ہو سکے تو وہ دوسروں کی باتیں بھی پوری کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ اس کی بے بسی ہے التمش، اور بے بسی میں انسان ایسے ہی ڈیڈ بن جاتا ہے اور اندر ہی اندر گھٹنے لگتا ہے۔ اس سے پہلے تم اپنی پہلے والی فرمانبردار حالہ کو مکمل طور پہ کھو دو، بہتر ہے میرے کہے پہ عمل کر ڈالو، مہینہ پار ہونے کو ہے۔ مکرم بھی اتنا بول کے ارحم کے سینے میں خنجر کھومتے روم سے نکل گئے کہ بھوک تو رانیہ کے آنے سے ہی مر چکی تھی۔ وہ التمش کو سوچ کر سرا تھمائے چلے گئے، جبکہ وہ وہیں کرسی پہ بیٹھتا سوچنے لگا کہ یوں وہ واقعی اپنی سلجھی ہوئی ہر بات ماننے والی حالہ کو کھو دے گا۔ اگر اس نے عمل نہ کیا تو اسے بگڑی بدتمیز اور ضدی حالہ ملے گی، اور وہ ارحم اور سوزین کی تربیت کو برباد کیسے کر سکتا تھا؟ وہ شخص اپنی آنکھوں سے ٹپکتی حفظ لیے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے ہر اٹھتے قدم پہ ایزل کو اپنی جان قدموں سے نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ تو جیسا حسن میں نے آج تک کسی لڑکی میں نہیں دیکھا، بہت سے لڑکوں کو لبھایا ہوگا تو نے اپنے اس حسن سے، آج اس حسن کا تھوڑا فائدہ مجھے بھی تو اٹھانے دے۔ وہ اس کے چہرے کو بغور دیکھتا خباثت سے بول رہا تھا، اور اس کا ہر لفظ و لمس ایزل کی جان کو آ رہا تھا۔ پوری آفت ہے تو پوری آفت۔ وہ اس کی گردن پہ اپنے ہاتھ گاڑے اس کے چہرے پہ جھک رہا تھا۔ اس سے قبل وہ کوئی مزید غلط حرکت کرتا ایزل ایک دم سے چلا اٹھی، آگا! وہ ایک دم سے انہیں پکارتی اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھی۔ خاموش کمرے میں اس کی پکار بلند آواز میں گونجی تھی۔ اس گونج پہ اس کے سرہانے پہ سر رکھے آگا فارس نے بھی بےتابی سے سر اٹھایا تھا۔ ایزو! اور تڑپ کر اسے پکارا، جبکہ اس پکار پہ ایزل نے آنکھوں کے سامنے اندھیرے کو ڈھلتے ہی اپنے چاروں اطراف دیکھا۔ یہ وہ جگہ نہیں تھی جہاں اسے لا کر قید کیا گیا تھا۔ یہ کمرہ ضرور تھا، مگر یہ کمرہ وہ نہیں تھا۔ اس نے بار بار پلکیں جھپکا کر دیکھا، مگر تو حقیقت تھی وہ وہاں سے رہا ہو چکی تھی۔ آخری بار پلک جھپکا کر اس نے اپنے دائیں طرف اسٹول پہ بیٹھے آقا فارس کو دیکھا تو پھر آنکھیں جھپکی جا ہی نہ سکیں۔ وہ یک ٹک انہیں دیکھتی گئی، یوں جیسے ان کا وجود حقیقت نہیں بلکہ کوئی سراب ہو۔ انہیں چھوئے گی تو وہ دھواں بن کے ہوا میں تحلیل ہو جائے گا۔ ایزل میری جان! دوسری بار پھر سے انہوں نے ایزل کو پکارا تھا، اور اس بار اس پکار کے ساتھ ان کے دونوں ہاتھوں کا لمس بھی اپنے چہرے کی طرف محسوس کرتے ہوئے ایزل کی گویا بے حواسی لوٹی۔ وہ ہوش میں آئی، اور یہ یقین کرتے ہوئے کہ وہ حقیقت میں ان کے پاس موجود ہیں، تڑپ کر ان کے سینے سے جا لگی اور بلک بلک کر رو پڑی۔ آگا فارس نے بھی بے اختیار اسے اپنی باہوں میں سختی سے مکید کر لیا اور اسے رونے دیا۔ ایزل کا جسم پسینے سے تر ہو رہا تھا، گھبراہٹ سے اس کی جان نکل رہی تھی، اور اس وقت وہ ان کے سینے سے لگی یہ یقین کرنے کی کوشاں میں تھی کہ واقعی وہ ان کے چنگل سے نکل آئی ہے اور آگا فارس اس کے پاس ہے۔ آگا وہ لوگ مجھے، وہ اپنے ساتھ گزری سب بتانے کو تھی، مگر بتا نہیں پا رہی تھی کہ الفاظ ساتھ ہی نہیں دے رہے تھے۔ اس سے بولا نہیں جا رہا تھا، اور نہ ہی آگا فارس چاہتے تھے کہ وہ خود پہ گزری تکلیف انہیں سناتے ہوئے مزید اذیت سے گزرے، تبھی اسے چپ کروا دیا۔ میں سب جانتا ہوں ایزل، اور رو نہیں، اب میں آ گیا ہوں نا تمہارے پاس، اب تمہیں چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا، کوئی تمہیں کہیں نہیں لے جا سکتا، تم میرے پاس ہو اور محفوظ ہو۔ انہوں نے اسے اپنے سینے میں بھینچتے ہوئے تحفظ کا احساس دلایا۔ آگا میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وہ ان کے سینے سے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھتی ہچکیوں کے دوران استفسار کر رہی تھی۔ پہلے بھی تو ایک بار ایسا ہوتا ہوتا رہ گیا تھا جب وہ بھاگ نکلی تھی، اور دوسری بار ارحم کے سبب بچ گئی، پھر اب تیسری بار بھی گو کہ بچ گئی تھی، مگر بارہا ایسا ہونے پہ ایزل کے دل پہ خوف پوری طرح سوار ہو چکا تھا۔ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کا جواب نہیں تھا ان کے پاس، حالانکہ وہ کہہ سکتے تھے کہ یہ سب اس کی بے وقوفی کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ اس شام بھی وہ اکیلی دکان سے سنسان گلی میں نکل پڑی، اس روز بھی منع کرنے کے باوجود گیٹ سے باہر اتنا آگے چلی آئی، اور آج بھی بنا دیکھے کہ باہر وہ ہیں یا نہیں،
قدم اٹھائے آگے تک چلی آئی تھی۔ وہیں گیٹ پہ رہ کر دیکھتی تو بچ جاتی۔ پلیز ڈونٹ کرائے ایزل۔ ان کے پاس جواب نہیں تھا، سو انہوں نے جواب نہ دیا اور اسے چپ کر جانے کا بولے، کیونکہ اب مزید اس کے آنسو ان سے برداشت نہیں ہو رہے تھے۔ وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح ان کے ساتھ لگی روئے جا رہی تھی، جبکہ آغا فارس بھی اسی کی طرح رو رہے تھے، مگر فرق صرف یہ تھا کہ ان کے آنسو چہرے پہ نہیں بلکہ دل پر گر رہے تھے۔ اندر سے تو وہ ایزل سے بھی کہیں زیادہ تکلیف سے گزر رہے تھے۔ مجھے گھر جانا ہے آغا، مجھے گھر جانا ہے، وہ سسکتی ہوئی بولی۔ اسے لگ رہا تھا کہ گھر سے باہر رہی تو یہ خوف پیچھا نہیں چھوڑے گا کہ وہ شخص پھر کہیں سے آ سکتا ہے۔ گھر سے زیادہ محفوظ پناہ گاہ بھلا کون سی تھی؟ میری جان آپ رو مت، میں ڈاکٹر سے بات کرتا ہوں، پھر چلتے ہیں گھر۔ گو کہ آغا فارس کی پناہ سے زیادہ تحفظ اس کے لیے کہیں نہیں تھا، مگر پھر بھی وہ گھر جانا چاہتی تھی۔ مجھے ابھی جانا ہے، وہ بچوں کی طرح ضد کرتی بولی۔ ابھی ہی جائیں گے ہم، تم یہاں لیٹ جو شاباش۔ انہوں نے اسے یقین دلاتے ہوئے واپس لٹانا چاہا، مگر وہ لیٹنے کے بجائے مزید ان میں سموتی چلی گئی۔ وہ سمجھ گئی کہ فی الحال وہ ان سے دور نہیں ہونا چاہتی۔ نہیں، اس نے ان کی شرٹ کو مٹھیوں میں بھینچتے ہوئے سختی سے انکار کیا۔ اوکے فائن۔ انہوں نے بھی دوبارہ اصرار نہ کیا۔ ایزل پلیز چپ کر جاؤ نا، میں آ گیا ہوں نا تمہارے پاس، اب نہیں جاؤں گا، آئی پرومس، اب کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا تمہیں، بس چپ کر جاؤ میری جان، پتہ ہے نا تمہارے رونے سے مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ انہوں نے ریکویسٹ کی تو ایزل نے خود کے آنسو پہ قدرے قابو پایا۔ وہ پہلے ہی بے حد اذیت کاٹ رہے تھے، اوپر سے ایزل کے آنسو، وہ تو ابھی تک مایا کے انکشافات سے ہی باہر نہیں نکل پائے تھے جو انہیں پل پل مار رہے تھے۔ وہ ایزل کو سینے سے کچھ اس لیے بھی لگائے ہوئے تھے کہ اس کو خود سے الگ کرتے تو اس سے نظریں ملانی پڑ جاتی، اور وہ اس سے نظریں ملانے کے قابل ہی تو نہیں رہے تھے۔ ایزل، انہوں نے تڑپ کر ایزل کو پکارا تھا، کیونکہ بھلے ہی وہ چپ کر گئی تھی مگر پھر بھی اس کی دبی دبی سسکیاں آغا فارس کے سینے میں گم ہو رہی تھی۔ ان کی پکار پہ وہ بس خاموشی سے سسکتی رہی، کچھ نہ بولی۔ تم نے میری ایزل کو بہت تکلیف پہنچائی ہے مایا، اور مجھے بھی کہیں کا نہیں چھوڑا۔ تمہاری وجہ سے میں ایزل سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہا، تمہاری وجہ سے میں پل پل خوف کے حصار میں رہوں گا، اور تمہاری وجہ سے میری ایزل تکلیف سے بے حال ہو رہی ہے۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا مایا، جو تم نے میرے اور ایزل کے ساتھ کیا، اور اس کا بدلہ تمہیں ایک روز بھگتنا پڑے گا مایا۔ تم ہمارے ساتھ کی زیادتی اور ہماری آہوں پہ سکون کی زندگی نہیں گزار پاؤ گی۔ ایک دن آئے گا جب تم بھی ہماری ہی طرح تڑپو گی، اور تمہاری تڑپ کا خاتمہ کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، کوئی بھی نہیں۔ ایک ہاتھ سے ایزل کے بال جبکہ دوسرے سے کمر سہلاتے وہ دل ہی دل میں مایا کو بد دعا دے رہے تھے۔ جاری ہے۔